और आज की इस नूरानी महफिल का तिलावत करना।
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء شراب ومنه شجر فيه تبصرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات المؤمنین، اس نورانی جشن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے قاری قرآن علی جناب یونس عباس صاحب نے انجام دیا۔ ان مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو باہر تشریف فرما ہے فرش محفل پر تشریف نہیں آئے، کیونکہ تقریر کے درمیان قرآن بازی کے ٹوکن تقسیم کیے جائیں گے، لہذا ان مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تمام مومنین اندر تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات، افتتاحی تقریر کے لیے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں خطیب گوہر خطابت علی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد كلنا محمد صلوات عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اسٹیج پر تشریف فرما خطباء علماء مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب نقوی صاحب مولانا گزریز صاحب یہ افتتاحی تقریر اصلا مولانا سیف عباس صاحب قبلہ کو فرمانی تھی مگر سفر زیارت کی وجہ سے ان کو واپسی کی لائٹ نہیں مل پائی یہاں تشریف نہیں لا سکے مجھے تو کلمات تشکر کے طور پر آپ کی خدمت میں صرف شکریہ ادا کرنا لیکن چند لمحے آغاز گفتگو کے لیے تاکہ آپ فرش پر جمعی کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں اور پھر برادرم عباس ارشاد نقوی صاحب اپنے افکار سے آپ حضرات کو محسوس کریں اور بارگاہ مولا میں نصری عقیدت پیش کریں میں نے آغاز گفتگو کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس حدیث میں پیغمبر نے اپنے خاندان کی ضمانت آواز دی اولنا محمد جو ہمارا اول ہے جو پہلا ہے وہ محمد اس کے بعد فرمایا وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ اور جو ہمارے درمیانی ہیں وہ بھی محمد پھر فرمایا وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ جو ہمارے آخر میں آئے گا وہ بھی محمد پھر فرمایا کلنا محمد ہمارے سب کے سب محمد ہیں اس حدیث سے پیغمبر نے اپنے معصوم وعدے کے چاروں طرف ایک محمدیت کا حصہ رکھا اس میں سب محمد ظاہر ہے کہ محمود وہ کہ جس کی تاریخ جائے محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو اللہ محمود وہ محمود اس لیے ہے کہ کائنات کا ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے لیکن میرے رسول محمد اس لیے ہے کہ آپ کی تعریف میں خود اللہ بھی شامل ہے تو وہ محمود ہے اور یہ محمد تو محمد کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی مدح جس کی ہم جس کی تعریف تو نام سے ظاہر ہے کہ جب سب محمد ہیں تو سب کے سب لائق ہم ہی ہیں سب کے سب لائق تعریف ہیں جب سب کے سب لائق تعریف ہیں تو یہ فرش مسرت بچھا کر اگر ہم مدح و ثنا کے تسلسل جاری کرتے ہیں تو گویا حکم الہی میں عمل کرتے اور تاریخ و توصیف کے ذریعے دارین سعادتیں حاصل کرتے بہرحال بہت پرانی گفتگو ہے اس حدیث میں ایک معجزاتی بات ہے کہ پیغمبر نے اپنے آنے والے نسلوں کی کردار ضمانت دی آپ پوری کائنات میں یہ تو مل جائے گا
کہ لوگ اپنے بزرگوں پہ ناز کرتے ہیں. میرے والد مرحوم ایسے تھے، میرے دادا کا یہ کارنامہ ہے، میرے پردادا نے یہ کیا، یہ کہتے ہوئے لوگ ملیں گے. لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے میرا بیٹا بھی ایسا ہوگا، میرا پوتا بھی ایسا ہوگا، میرا پرپوتا بھی ایسا ہوگا. خالی میرے رسول ہیں کہ جن کا ماضی بھی درخشندہ، مگر ماضی پہ بات کر کے مستقبل کی بات فرما رہے ہیں کہ ہمارے سب محمد ہوں گے. صلوات بھیجے محمد والے. یا اللہ صلی اللہ. اور کیجئے کہ سب محمد ہیں تو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں سب یکساں نظر آئے. آپ چاہیں تو تاریخ کی روشنی میں کردار سے کردار ملا کر دیں. جو کردار آپ کو پہلے محمد کا نظر آیا وہی کردار آپ کو آخری محمد کا نظر آیا. وہی کردار آپ کو اس 8ویں محمد کا جو ہمارے 8ویں محمد کا نظر آیا. مطلب یکسانیت نظر آیا. ظاہر ہے موقع نہیں ہے کہ بہت سے پیغمبر سنیے جائیں. میں صرف ایک پیغمبر کو مذکور کر رہا ہوں. عبادت، ریاضت. ظاہر ہے کہ جیسی عبادتیں میرے رسول نے کی ویسی عبادت کائنات کوئی نہیں کر سکتا. اس قدر عبادتیں فرمائی کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے حبیب راتوں کو کبھی سو بھی جایا. یہ حضور کی عبادت. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور رات میں عبادتیں فرماتے تھے، دن عبادتوں میں گزرتا تھا. رات کو کسی وقت اگر آرام کرنا ہوتا تھا تو ایک اونٹ کی کھال کھردری اس پہ لیٹ جاتا. اگر کبھی کسی زوجہ نے اس پہ چادر بچھائی تو چادر ہٹا کر یہ فرماتا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ آرام میں بستر میں سو کے یاد الہی سے غافل ہو. یہ میرے رسول کا کردار. اب آئیے 8ویں امام کی عبادت کی کیفیت. آپ بے نہیں یہی ہے. جب مامون نے آپ کو ولی عہد بنایا تو خراسان بلا لیا اور جو ٹریٹمنٹ ولی عہد کا ہونا چاہیے ظاہری طور پر وہ سب رکھا. تو آپ کے بھائی ساتھ امام کے بیٹے مدینے سے آئے آپ سے ملاقات کی. تو امام کا مہمان خانہ تھا. اس میں 8ویں امام نے کھانے پینے کا بہترین انتظام. رات جب سوئے تو بہت نرم آرام بستر لیٹے سوچنے لگے کہ جب مہمانوں کے لیے عظیم الشان اہتمام ہے تو خود امام سونے کا مقام اور بستر کیسا ہوگا. خیال آیا. پھر یہ خیال آیا کہ مگر ہمارے گھرانے میں اس طرح کے بستروں پر آرام نہیں کیا جاتا. امام کا یہ دستور تھا کہ صبح نماز کے بعد سب سے پہلے مہمان میں آتے اور آنے کے بعد مہمانوں سے جو آئے ہوتے تھے ملاقات کرتے تھے، مزاج خوشی کرتے تھے. تو آج بھی اپنے بھائی کے ہاتھ تھاما اور باتیں کرتے ہوئے مہمان خانے میں مہمانوں سے باہر نکلے اور ٹہلتے ہوئے ایک صحرا میں حجرہ بنا. اس حجرے میں چلے گئے اپنے بھائی کو لے کر. نیچے ایک گڈھا تھا قبر نما. اس میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی. امام نے بھائی سے کہا کہ ذرا یہ چادر ہٹاؤ. تو اس کے نیچے پڑو پتھر. اب امام نے کہا کہ میرے بھائی رات میں اگر کبھی عبادت سے وقت آتا ہے تو ہمارا بھائی یہاں آرام کرتا.
اب آپ دیکھیے کہ ہے نا کلنا محمد کے مصداق، وہاں رسول کے آرام کہتے ہیں، یہاں امام کے آرام کہتے ہیں۔ صلوات مجھے تو جو کردار ہے پہلے موقع کا وہی کردار آپ کو ہر موقع میں ملے، اس میں آپ ذرہ برابر شاہی ہو، چاہے قیدانہ ہو، کردار پر ولی عہد زندگی میں وہی انداز جو رسول کا انداز، اور اگر کسی امام جو رسول کا انداز، نگرامی اس انداز گفتگو اور اس رفتار پر کہ جس میں رسول کی جھلک نظر آئے، صرف وہی افراد نظر آئے زمانے میں کہ جن کے گرد آئے تطہیر کا پہرا تھا اور جو حصار آئے تطہیر میں رہتے تھے، جنہوں نے لوگوں کے ذہن بدلے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں۔ ولی عہدی جب پیش کی گئی تو امام نے قبول کرنے سے انکار کیا، جب بہت زور ڈالا گیا تو امام نے وہی بات کہی جو امام کے جد نے کہی تھی۔ صلح کے موقع پر امام حسن نے فرمایا تھا معاویہ سے کہ تو میرے دین میں دخل نہیں دے گا، میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ دنیا پرست ادھر چلے جائیں، دین والے ادھر آ جائیں۔ یہی اعلان آٹھویں امام کا۔ مامون سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری ولی عہدی قبول کرتا ہوں، مگر تم دین میں دخل نہ دینا، ہم دنیا میں دخل نہیں دیں گے۔ جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مامون کچھ بہتر تھا، وہ امام کو ولی عہد بنا رہا تھا، امام کے اس قول نے واضح کر دیا کہ جیسا مولا حسن کی نگاہ میں معاویہ تھا، ویسا ہی آٹھویں امام کی نگاہ میں مامون تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور جب ولی عہدی قبول کر لی، دربار میں بلایا گیا تو پہلی شرط رکھی کہ تمہارا امتیازی نشان سیاہ بنی امیہ کا رنگ ہے، ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا رنگ سبز ہے، لہذا پرچم کا رنگ بدلا جائے۔ تو پورے دربار میں پرچم لگائے گئے سبز رنگ کے، پردے لگائے گئے سبز رنگ کے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا امتیازی رنگ سبز ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سبز جھنڈے، اصل میں یہ بنی ہاشم کا رنگ ہے، یہ رسول اللہ کا رنگ ہے۔ آج پوری کائنات مسلمانوں کی سبز رنگ کو اپنی امتیازی پہچان قرار دیتی ہے۔ یہ رنگ بھی آٹھویں امام کا دیا ہوا ہے۔ اگر آٹھویں امام نہ ہوں تو شاید اسلامی دنیا میں یزیدیت کا رنگ ہوتا، ہاشمیت کا رنگ نہ ہوتا۔ آٹھویں امام نے کہا کہ سبز رنگ ہو، سبز رنگ کر دیا گیا۔ یہ اعلان کر دیا کہ امامت کسی کے رنگ میں رنگتی نہیں ہے، بلکہ اپنے رنگ میں دنیا کو رنگ لیتی ہے۔ اعزاز میں دعوت کی گئی، امام کو ولی عہد بنایا گیا۔ اب یہاں بھی وہی دستور رسول جو رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں امیر غریب غلام آقا کا کوئی فرق نہیں۔ ایک غریب آدمی ایک امیر کے پاس بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا تو امیر آدمی نے اپنی قبا کھینچی، رسول اللہ برہم ہو گئے، تو نے قبا کیوں کھینچی؟ کیا تیرا اس کا افلاس تجھ سے لپٹ جاتا؟ وہ شرمندہ ہوا، ہاتھ جوڑنے لگا، غلطی ہوئی۔ تو رسول نے کہا مجھ سے نہیں،
اس سے معذرت کرو جس کا دل دکھایا ہے۔ اس سے معذرت کی اور رسول سے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا، اس کا دل دکھا۔ تو اس مفلوق الحال کی خودداری نے عجب جواب دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ رسول نے کہا اپنی خوشی سے دے رہا ہے، لے لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، جس دولت نے اس کا دماغ خراب کیا ہے کل کہیں میرا دماغ نہ خراب کر دے۔ تو امیر غریب اونچ نیچ اس قسم کی کوئی بھی شے اسلام میں جائز نہیں، لیکن رسول کے بعد جب اسلام خلفاء اور ہوس پرست ملوکیت کے قبضے میں آیا تو وہ پرانے دستور پھر رائج ہو گئے۔ اب یہی منظر مامون کے دربار کا ہے۔ 8ویں امام کے اعزاز میں دعوت ہے، امرائے شہر وزراء بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور دعوت کا اہتمام یہ ہے کہ ہر ایک کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک غلام۔ آپ آج کل شادی میں دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ ویٹرز لگے ہوئے، مگر ایسا نہیں کہ پر پرسن پر ویٹر۔ کچھ ویٹر ہیں جو سب کو سرو کرتے ہیں، مگر وہ شاہی دعوت تھی تو اس نے ہر ایک کے لیے ایک غلام۔ دسترخوان چنا گیا، سب کے پیچھے ہاتھ باندھے غلام کھڑے۔ اب جب یہ غلام کھڑے ہوئے سب کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے، اب امام رکے ہوئے، امام شروع کریں تو سب شروع ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور بسم اللہ، چاروں طرف نظر دوڑائی، یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضور یہ غلام ہیں، بعد میں کھا لیں کہ دسترخوان پر آقا الگ بیٹھے اور غلام الگ۔ حکم دیا سارے غلاموں کو کہ جن کے پیچھے کھڑے ہو ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔ سارے غلام بیٹھ گئے۔ اب کیا گزری ان غرور و تکبر کے پتلوں پر ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال سب نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا امام کے حکم سے۔ تو یہ سیرت اور یہ کردار، یہ محمدیت کا حصار، یہ آپ کو ہر معصوم میں نظر آئے گا۔ وہی 8ویں امام میں بھی تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ائمہ اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مدح، منقبت اور فضائل سے ایسے سبق عطا فرما دے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اے پروردگار تجھے امام رضا غریب کا واسطہ، جو غریب الوطن ہیں وہ اپنے وطن کو واپس آ جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امام رضا کے وارث کا غیب سے ظہور ہو جائے، ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں ہو۔ جب تک زندہ رہیں ہم جادہ اہل بیت پر گامزن رہیں، موت آئے تو محبت اہل بیت پر آئے۔ یہ تھے خطیب گوہر خطابت عالی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب، جو افتتاحی تقریر کے ذریعے مومنین کا قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں احسن صاحب کی خدمت میں کہ برائے کرم وہ ڈیش پر تشریف لیں۔ تعمیل حکم پر برائے کرم آپ ڈیش پر تشریف لیں۔ جو آزاد دور دراز ہیں ان سے گزارش ہے کہ باقاعدہ آپ آزاد محفل میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ محفل فضائل کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں محفل فضائل کے لیے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور فضائل مولا امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات کے ذریعے استقبال کریں۔
नारे सलवात। اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ حضرات محبان اہل بیت السلام علیکم۔ ابھی برادر مولانا غلام حسین صدف صاحب سے آپ بصیرت افروز تقریر سماعت فرما چکے ہیں، اور آپ حضرات کو اصلاً انتظار ہے شہدائے کرام کا جو بارگاہ معصومین میں بارگاہ غریب الغربا امام رضا علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں تعمیل حکم کے لیے ابھی اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے مولانا صدف صاحب نے تقریر فرمائی ہے، میں بھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے اور ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں، یہ حدیث بھی ہے، اور یہ فضیلت محمد بزبان محمد ہے، یعنی پیغمبر نے خود اپنے اور اپنے خاندان کی فضیلت اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ حالانکہ تعریف کا مدح و ثنا کا ایک قانون یہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، اپنی زبان سے اپنی فضیلتیں اپنا مرتبہ بیان کرنا سماج کی نظر میں بھی معیوب مانا جاتا ہے اور شریعت کی نظر میں بھی مکروہ مانا جاتا ہے۔ یعنی خود اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرنا، اپنی زبان سے اپنی مدح و ثنا کرنا، اسے خود ثنائی کہتے ہیں، اور سماج میں ہی معیوب ہے اور شریعت کی نظر میں بھی یہ مکروہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام اپنی زبان سے جو اپنے خاندان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کے سبب پہ اور غور کیجئے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو دیکھیے جو پیغمبر نے فضیلت بیان کی ہے تو یہ فضیلت فضیلتاً بیان نہیں کی ہے، ضرورتاً بیان کی ہے۔ اس لیے کہ خود خاندان عصمت کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ کبھی وہ اپنی تعریف اور اپنی ثنا اور اپنی مدح اپنی زبان سے نہیں فرماتے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، کسی ضرورت کے تحت وہ فضائل اور وہ مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا کہ ایک واقعے سے ملتی ہے۔ بہت غور سنیے گا، وہ واقعہ تب کا ہے کہ جب شب شہادت یعنی مولا کائنات دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو جہاں بہت سے اصحاب آپ کی عیادت کو آ رہے تھے، وہی مولا کے ایک بہت خاص صحابی تھے جن کا نام تھا ساسا ابن سوہان۔ ساسا ابن سوہان شب شہادت یعنی 21 کی شب مولا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت لے کے آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے سینے میں مچل رہے ہیں۔ تو کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو ساسا، پوچھو۔ تو ساسا نے کہا حضرت میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت آدم افضل ہیں، آپ افضل ہیں کہ جناب نوح افضل ہیں، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ سوال کیا تو مولائے کائنات نے اس کے جواب دینے سے قبل فرمایا کہ سنو ساسا، اپنی زبان سے اپنی فضیلت بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، مولا نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنی فضیلت بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اور مائیے گا۔ لیکن تقریروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں اتنی دیر تقریر کی جائے کہ وہ تھک جائیں اور آخر فرش پہ آ جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آپ سنیں زیادہ ہم اپنی حیدری یا اور مائیے گا۔ دیکھیں اس پہ غور کرنے والی بات ہے۔ یوں جو مولا نے فضائل بیان کی اپنے، وہ اپنی جگہ آپ نے فرمایا کہ سنو اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں اور نوح سے افضل ہوں، ابراہیم سے افضل ہوں، موسیٰ سے افضل ہوں، عیسیٰ سے افضل ہوں۔ آپ غور فرمائے کیا کہہ کے آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر ضرور کرو۔
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، نوح سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، ابراہیم سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، موسیٰ سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، عیسیٰ سے افضل ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، کل ایمان ہونا علی کی فضیلت ہے، مرد میدان ہونا علی کی فضیلت ہے، فاتح خیبر ہونا علی کی فضیلت ہے، ساقی کوثر ہونا علی کی فضیلت ہے، جناب امیر ہونا علی کی فضیلت ہے، مولائے غدیر ہونا علی کی فضیلت ہے، وصی رسول ہونا علی کی فضیلت ہے، شوہر بطول ہونا علی کی فضیلت ہے۔ وہ فضائل جو ہماری نظر میں فضیلت ہیں وہ مولا علی کی نظر میں نعمت ہیں۔ ہمارے یہاں جن کو ہم مولا علی کی فضیلت سمجھتے ہیں انہیں خود مولا علی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس جملے کو بہت غور سنیے گا، جن کو ہم مولا علی کے فضائل سمجھتے ہیں مولا علی انہیں فضائل نہیں کہہ رہے ہیں، انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مولا علی کی نظر میں فضائل اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب جو مولا علی کے فضائل کا انکار کر رہا ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ فضائل کا انکار کر رہا ہے یا فبیعال آئے رب کما تو کذبان کا مزدان بن رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو فضیلت نہیں ہے، مولا علی کی نظر میں نعمت ہے۔ تو ایک تو نبی فضیلت مولا علی کی زبان سے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کی نظر میں نعمتیں ہیں جو اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا کی، اور دوسرے خود پیغمبر اسلام جنہوں نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، انہوں نے بھی بیان فضیلت کا ایک سبب بیان کیا، وہ سن لیں۔ اور میں کو گھورتا رہا تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی اپنی آنکھوں کو کیوں زحمت دے رہے ہو، اگر کوئی سوال ہے تو سوال زبان سے کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا آپ اس موسیٰ سے بھی افضل ہیں جس سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی؟ کیا آپ ان موسیٰ سے بھی افضل ہیں جن کو اللہ نے تورات عطا فرمائی؟ کیا آپ ان موسیٰ سے بھی افضل ہیں جن کے لیے اللہ نے دریا میں شگاف کیا، راستہ بنایا؟ تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ سنو، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا ہم مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو آگاہ کر دینا ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیے گا، آپ نے فرمایا یوں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا ہم مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن تم نے پوچھا ہے تو ہم اپنی زبان سے بیان کر دینا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، تم نے پوچھا کہ کیا میں موسیٰ سے افضل ہوں، تو آدم بھی نبی تھے۔ اب اگر افضلیت کی بات ہے تو سنو، ہمیں اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آدم بھی نبی تھے، مگر ان کی توبہ تبھی قبول ہوئی جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ نوح بھی نبی تھے مگر ان کی کشتی کو کنارہ تبھی ملا جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ ابراہیم بھی نبی تھے مگر آگ میں تبھی محفوظ ہوئے جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ موسیٰ بھی نبی تھے مگر سانپ کو دیکھ کے خوف تبھی گیا جب انہوں نے کہا بحق محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ غور سے سنیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ موسیٰ تو موسیٰ ہیں، آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے، نوح کے سفینے کو نجات ملی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ دیکھیں اس نے سوال کیا کیا تھا، اعتراض کیا کیا تھا؟ اس نے اعتراض کیا تھا ذات محمد پر کہ آپ اگر موسیٰ سے افضل ہیں تو موسیٰ سے تو اللہ نے کوہ طور پر گفتگو کی، انہیں تورات عطا کی، ان کے لیے دریا میں شگاف کر دیا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کہتے کہ بھائی موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی، مجھ سے اللہ نے معراج میں بات کی، موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا کی، مجھے اللہ نے قرآن عطا کیا، موسیٰ کے لیے دریا میں شگاف کیا، میرے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بھائی جواب یہی تو دینا چاہیے تھا، مگر پیغمبر نے جواب میں صرف ایک محمد کی فضیلت بیان نہیں کی، ہر ایک محمد کی فضیلت بیان کی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ فضیلت بیان نہیں کی جس کا تعلق ایک محمد سے ہے، وہ فضیلت بیان کی جس کا تعلق ہر ایک محمد سے ہے۔
کہ آدم کی توبہ محمدوں کے ذریعے قبول ہوئی، نوح کا سفینہ محمدوں کی وجہ سے محفوظ ہوا، ابراہیم کو آگ سے نجات محمدوں کی وجہ سے ملی، موسیٰ کا خوف امن بدلا تو محمدوں کی وجہ سے، عیسیٰ کو جو مرتبہ ملا تو محمدوں کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ماضی کی ہیں، پیغمبر نے جو ماضی کا تذکرہ سنایا، آدم کی توبہ ماضی کی بات، نوح کا سفینہ ماضی کی بات، موسیٰ کا عصا ماضی کی بات، آتش نمرود ماضی کی بات، عیسیٰ سے حواریوں کی عیسائیوں کی دشمنی ماضی کی بات، یہ ساری ماضی کی باتیں تھیں، مگر پیغمبر نے ماضی کے واقعات کی طرف اشارہ کیا اور ایک پیغام دیا کہ ان کی فضیلت نہیں ہے، محمد ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے، ہر دور میں محمد ہونا ضرورت کی بات ہے۔ سمجھایا کہ جب ماضی والوں کی ضرورتیں محمدوں کے بغیر پوری نہ ہوئیں تو مستقبل والوں کی ضرورتیں محمدوں کے بغیر کہاں سے تکمیل تک پہنچیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ میں نے عرض کیا فضیلت اصل میں ہے ضرورت، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد رہے یہ بھی ضرورت ہے، کلنا محمد ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے کل کے کل محمد بنائے، کل کے کل محمد بنائے۔ میں غلط کہہ گیا، اللہ نے کل کے کل محمد نہیں بنائے، بالکل محمد بنائے۔ ابھی بھی آپ کی نیند نہیں گئی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بالکل محمد بنائے، ایک جیسے محمد بنائے، جو پہلے محمد کی شان ہے وہی آخر محمد کی شان ہے۔ اب پہلے محمد کی شان یہ ہے کہ جب پہلے محمد ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں انصار رہتے تھے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بے پناہ عزت کرتے تھے۔ اب جب پیغمبر آئے تو وہاں پیغمبر کا کوئی اپنا مکان تو تھا نہیں، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا اپنا مکان تو تھا نہیں، تو پیغمبر کے ناقے کو چاروں طرف سے انصار نے اصحاب نے گھیر لیا۔ ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اس کے مکان میں قیام کریں، اس کے گھر میں قیام کریں۔ مہار کھینچی جا رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کا قیام اس کے یہاں ہو۔ تو جب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا تو پیغمبر نے کہا، فرمایا بحث نہ کرو اور میرے ناقے کی مہار چھوڑ دو، یہ خود نہیں چل رہا ہے، اسے مشیت خدا چلا رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حکم خدا سے چل رہا ہے، یہ جہاں پر بیٹھ جائے، جس کے گھر کے سامنے رک جائے، وہی میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا ناقہ چلتے چلتے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکا اور پیغمبر نے وہیں قیام کیا۔ یہ ہے پہلے محمد کی شان کہ ناقہ بھی حکم خدا سے چلتا ہے۔ اب آج آپ جس محمد کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، 8ویں امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، صلوات بآواز بلند بھیجے ہوں۔ میں ایک اس سے بآواز بلند صلوات پڑھ لے دیکھیں، یہ ہے پہلے محمد کی شان کہ ان کا ناقہ بھی حکم خدا سے چلتا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کے سامنے، گھر کے سامنے جا کے ناقہ رک گیا اور ابو ایوب انصاری گھر میں گئے، ان کی والدہ نابینا تھی۔ انہوں نے اپنی اماں سے کہا کہ دیکھیں سید البشر آئے ہیں، خاتم النبیین آئے، تو وہ نابینا تھی، کہ وہ آئے ہیں مگر مجھے نظر کیسے آئیں؟ تو پیغمبر نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور یہ مدینے کا پہلا معجزہ تھا کہ وہ نابینا خاتون بینا ہو گئی۔ یہ ہے پہلے محمد کی شان۔ اب 8ویں امام کو ابھی آپ سن رہے تھے، جب مامون نے خراسان طلب کیا تو مدینے سے چلتے چلتے جب شہر قم پہنچے تو یہی عالم شہر قم کے لوگوں کا تھا، اس لیے کہ قم ہمیشہ سے آل محمد کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے۔ جیسے ہی 8ویں امام کا ناقہ قم میں پہنچا تو چاہنے والوں نے ناقے کو گھیر لیا۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ یہ محمد ہمارے گھر میں رہیں، یہ محمد ہمارے گھر میں قیام کریں۔ تو جو پہلے محمد نے مدینے میں کہا تھا وہی اس محمد نے قم میں کہا میرے ناقے کی مہار چھوڑ دو، یہ حکم خدا سے چلتا ہے، یہ چلتے چلتے جس کے مکان کے سامنے رک جائے گا وہاں میرا قیام ہوگا۔
اور 8ویں امام کا ناکہ بھی چلتے چلتے جس گھر کے سامنے رکا، امام کا قیام بھی وہیں ہوا۔ اسے کہتے محمدیت۔ ان کے ناقے بھی مشیت خدا سے چلتے ہیں، ان کے ناقے بھی حکم خدا سے چلتے ہیں۔ اب لوگ ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں چکی خود بخود چلتی تھی۔ ارے چکی خود سے نہیں چلتی تھی، حکم خدا سے چلتی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا یہ کل کے کل محمد ہے اور بالکل محمد ہے۔ انہیں کل کے کل کو محمد بھی بنایا ہے اور بالکل محمد بنایا، وہی شان ہے۔ آپ نے وہ خواب والا واقعہ تو سنا ہوگا، میں ایک بالکل نیا واقعہ آپ کو سناؤں اور گفتگو تمام کروں۔ ایک تو میں نے عرض کیا ہر دور میں محمد کا ہونا ضرورت ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہر دور میں کوئی محمد رہے یہ بھی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اگر آکسیجن و پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اگر دنیا میں کوئی محمد نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے۔ تو ہر دور میں محمد رہنا چاہیے اور کل کے کل محمد پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ 8ویں امام کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا شیعوی میں، جس فرقے کا نام تھا واقفی۔ دیکھیں بہت سے فرقے شیعوں میں ہی بنے۔ چوتھے امام کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا جو کہلاتا تھا زیدیہ، آج بھی وہ فرقہ ہے۔ زیدیہ فرقہ وہ ہے کہ جنہوں نے چوتھے امام کے بعد 5ویں امام کو امام نہیں مانا، انہوں نے جناب زید شہید کو اپنا امام مانا، وہ کہلاتے ہیں زیدیہ۔ ویسے ہی ایک فرقہ بوہرے، آپ نے نام سنا ہوگا بوہرے، انہوں نے چھٹے امام کے بعد 7ویں امام کو امام نہیں مانا۔ انہوں نے چھٹے امام کے فرزند تھے جناب اسماعیل، جن کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا تھا، ان کو امام مانا، وہ کہلاتے ہیں اسماعیلی بوہرے۔ ویسے ایک فرقہ پیدا ہوا تھا واقفی۔ واقفی فرقہ وہ تھا کہ جو 7ویں امام پہ آ کے رک گیا تھا، انہوں نے اس کے آگے کسی کو امام مانا ہی نہیں۔ انہوں نے 14 کو نہیں مانا، 7 کو مانا کہ بس 7ویں امام تک امامت ہے، اس کے آگے امامت نہیں۔ اور ان واقفیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا علی ابن حمزہ بطائنی۔ علی ابن حمزہ بطائنی یہ سردار تھا، یہ سب کو گمراہ کرتا تھا کہ نہیں 8ویں امام امام نہیں ہے، امامت 7ویں امام پر ختم ہے اور یہاں کے اوپر سلسلہ امامت تمام ہو گیا۔ ایک دن 8ویں امام تشریف فرما تھے، ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں۔ سنیے گا، اگر آپ نے توجہ سن لیا تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ 8ویں امام بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ تمہیں معلوم ہوا علی ابن حمزہ مر گیا ہے، علی ابن حمزہ بطائنی۔ 8ویں امام نے فرمایا علی ابن حمزہ مر گیا ہے۔ تو صحابی امام نے چونک کے کہا کہ کیا حضرت آپ اس کی میت میں گئے تھے؟ بھائی وہ اتنا مخالف تھا، تو انہوں نے سوچا کہ امام موت کی خبر دے رہے ہیں تو شاید میت میں بھی گئے ہوں گے۔ تو امام نے مسکرا کے کہا میں اس کی میت میں نہیں گیا تھا، اس کی قبر کے اندر گیا تھا۔ سنیے گا، فرمایا میں اس کی قبر کے اندر گیا تھا، جب وہ دفن ہوا تو میں اس کی قبر کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میرے بعد منکر نکیر آئے اور منکر نکیر نے سوالات شروع کیے۔ منکر نکیر نے میری موجودگی میں، 8ویں امام فرما رہے ہیں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ منکر نکیر نے میری موجودگی میں علی ابن حمزہ سے پوچھا تیرا خدا کون؟ اس نے کہا اللہ۔ کہا تیرے نبی کون؟ کہا محمد۔ کہا تیرا دین کون؟ کہا اسلام۔ کہا تیری کتاب کیا؟ کہا قرآن۔ کہا تیرا امام کون؟ اس نے کہا مولا علی۔ کہا علی کے بعد اس نے کہا حسن۔ کہا حسن کے بعد اس نے کہا حسین۔ کہا حسین کے بعد کہا علی ابن الحسین۔ علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی۔ کہا محمد ابن علی کے بعد امام، کہا جعفر ابن محمد۔ تو نکیرین نے اس سے پوچھا جعفر ابن امام کے بعد، جعفر ابن محمد کے بعد؟ تو اس نے کہا امام موسیٰ یبن جعفر۔ امام نے کہا یہ کہنے کے بعد وہ چپ ہوا۔ تو نکیرین نے کہا کہ موسیٰ کاظم کے بعد؟ تو کہا اس کے ہونٹ بند ہو گئے، اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس نے اپنے منہ سے میرا اقرار نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوا، نکیرین نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا۔ کہا یہ منظر دیکھ کے میں واپس آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ کس کی بات ہے؟ جو مولا علی کو بھی امام مان رہا ہے، امام حسن کو بھی امام مان رہا ہے،
امام حسین کو بھی امام مان رہا ہے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تو کوئی امام مان رہا ہے، صرف آٹھویں امام کی امامت کا منکر ہے تو اس کی قبر، ارے بھیا تقریر کر لیں لو، بار بار آواز اوپر نیچے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تم لوگ ہیں؟ ارے اچھی خاصی آواز کر رہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھیا ہم تقریر کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، بار بار آواز اوپر اور نیچے، اپنے ہاتھ باندھ دو جیسے تراویح میں باندھ کے بیٹھتے ہیں. دیکھیے پوری محنت کا خون کر دیا میں بڑی محنت کر کے ایک نتیجے تک لایا تھا آپ کو. خیر سن لے، گفتگو تمام ہے. وہ 7 کے 7 اماموں کو مان رہا تھا، لیکن 8ویں امام کا انکار کر دیا تو اس کی قبر جہنم سے بھر گئی. 8ویں کی امامت کو نہیں مانا. 8ویں امام کون؟ امام علی رضا. یہ کون سے علی ہیں؟ جو امام موسیٰ کے بعد ہیں. امام موسیٰ کے بعد والے علی کو علی رضا کہتے ہیں. اب آپ دل پر رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ جو موسیٰ کے بعد والے علی کو، جو موسیٰ کے بعد والے علی کو نہ مانے، جب وہ عذاب سے نہیں بچتا تو جو محمد کے بعد والے علی کو نہ مانے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو کل گناہ محمد ہے، یہ کل محمد ہے. اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. حالانکہ اللہ نے کسی چیز کو، کسی شے کو ایک سا نہیں بنایا. آدمی اولاد آدم ہیں، لیکن نیک سے نیک آدمی آدم نہیں ہے. بھئی اللہ نے سارے آدمیوں کو ایک سے بنایا ہے، آدم سے، سب ایک سے بنے، مگر آدمی ہیں، آدم نہیں ہیں. بھئی دنیا کے پہلے آدمی کون ہے؟ جناب حابیل. حابیل کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے، آدم نہیں کہا جا سکتا. مجھے کہنے دیجئے، جب حابیل جیسا لائق آدمی آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو وہابی جیسا نالائق آدمی محمد جیسا کہا ہوگا. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. یہ شرف صرف اس گھر کو حاصل ہے کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. تو اب تقاضائے محمدیت یہ ہے کہ جس شان کے ساتھ آپ اول محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، اسی شان کے ساتھ آپ سارے محمدوں پر بآواز بلند صلوات پیش کریں. اور آخر میں دعا بھی ضروری ہے، خصوصی طور پر ہمارے مرزا مظہر حسین صاحب چننا بھائی کے لیے کہ ابھی ان کی اہلیہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، اور یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. بہت صدمے میں ہیں، مگر اس صدمے کے باوجود انہوں نے اپنے غم کو مولا کی خوشی پہ نثار کر دیا ہے. آپ دعا کیجئے کہ امام رضا کے صدقے میں، امام ضامن کے صدقے میں اللہ ان کے دل کو قوت و طاقت عطا فرمائے اور اس جشن کو قبول فرمائے اور تمام شرکائے جشن کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ابھی آپ فضائل مولا امام رضا علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے. خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے. حضرات، نثر کے سلسلے کا اختتام ہوا، نظم کے دور کا آغاز ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہماری فہرست میں 2 کمسن مداح اہل بیت ہیں. بس آپ سے التجا یہ ہے کہ آج کی محفل میں جب آپ ان کمسن مداح اہل بیت کو محبتوں کے ساتھ سن لیں گے، سماعت کر لیں گے، تو یقیناً کیونکہ یہ محفل آن لائن کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اب اختیار آپ کو ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی آپ کو کیسے کرنا ہے.
کیونکہ جب آپ ان کو محبتوں سے سنیں گے تب یہ مستقبل میں پوری دنیا میں سنے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ کو اپنے قوم کے بچوں کو کیسے سننا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے بہت زیادہ تمہید بنانے کی اور بہت زیادہ اشعار سنانے کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نظامت کا وقت ہے وہ شاعر کو دے دیا جائے تاکہ شاعر دل کھول کر نذرانِ عقیدت پیش کر سکے۔ اب بغیر کہے مجھے کچھ نہ کہنا پڑے، یہ جو بیچ میں خلا ہے یہ پر کر لیں آپ حضرات۔ ماشاءاللہ آپ کو امام رضا غریب نے یہ توفیق دی ہے کہ فرش محفل پہ آپ کو بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو اب آپ باقاعدہ طریقے سے اس فرش محفل پر بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے ہوئے آپ حضرات آگے تشریف لیں۔ دو کم سن مداح اہل بیت ہیں جنہیں مجھے یک بعد دیگر آواز دینا ہے۔ صدر مقاصدہ، خطیب انقلاب، خطیب گوہر خطابت اور مولانا تفسیر صاحب قبلہ کی اجازت کے ساتھ دو مطلع صرف اور صرف دو شعر پڑھوں گا، صرف دو مطلع اور دو شعر پڑھیں گے۔ سورج کی گردشوں پیوں قبضہ رضا کا ہے، سورج کی گردشوں پیوں قبضہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے۔ سورج کی گردشوں پیوں قبضہ رضا کا ہے، ہر سال ہر صدی ہو کے لمحہ رضا کا ہے، یوں پاک و صاف رچ سے کنبہ رضا کا ہے، یوں پاک و صاف رچ سے کنبہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پہ قصیدہ رضا کا ہے، قرآن کی زباں پہ قصیدہ رضا کا ہے۔ او پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے، پروردگار اس لیے سنتا ہے میری بات، شامل میری دعا میں وسیلہ رضا کا ہے۔ اور کیا کافروں کے لپہ ہے ہم جانتے نہیں، کیا کافروں کے لپہ ہے ہم جانتے نہیں، گلریز کے لبوں پر قصیدہ رضا کا ہے، کیا کافروں کے لپہ ہے ہم جانتے نہیں، گلریز کے لبوں پر قصیدہ رضا کا ہے۔ آئیے محترم جناب احسن موہانی صاحب کے چشم و چراغ کمسن مداح اہل بیت وسیع موہانی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ میں برادر کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ برائے کرم ڈیش پہ تشریف لے آئیں۔ برائے کرم آپ کی جگہ اسٹیج پہ ہے، ان کا استقبال، کیونکہ سرزمین منگلور سے خدا نے ان کو اتنی بڑی صلاحیت عطا کی ہے کہ سرزمین منگلور سے صرف آپ کے شہر میں محفل سننے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی حاضری کے لیے اور ان کی حاضری کو بارگاہ رضا میں قبولیت کے لیے آپ بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے استقبال کریں۔ مولانا معراج منگلوری صاحب قبلہ سبھی ملتمس ہوں کہ برائے کرم ڈیسک پہ تشریف لائیں۔ آئیے حضرات کمسن مداح اہل بیت وسیع موہانی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا میں منظوم خراج عقیدت پیش۔ السلام علیکم، صلوات پڑھے محمد والے اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، قرآن بولتا ہے ہماری زبان میں، قرآن بولتا ہے ہماری زبان میں، ہم وہ نہیں کہ جن کا محافظ نہیں
کوئی، ہم وہ نہیں کہ جن کا محافظ نہیں کوئی، ہم لوگ ہیں امام رضا کی امان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، مدح رضا سنی تو نمازوں نے دی صدا، مدح رضا سنی تو نمازوں نے دی صدا، اس کی گواہیاں ہیں خدا کی اذان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، مسح ہو کے آ رہا ہوں دیار رضا سے میں، مسح ہو کے آ رہا ہوں دیار رضا سے میں، اب ساتوں آسمان ہے میری اڑان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، جو تیر کی جگہ تھی وہ اب تیر کی نہیں، جو تیر کی جگہ تھی وہ اب تیر کی نہیں، اصغر نے رکھ دیا ہے تبسم کمان میں، اشعار جو تیر کی جگہ تھی وہ اب تیر کی نہیں، جو تیر کی جگہ تھی وہ اب تیر کی نہیں، اصغر نے رکھ دیا ہے تبسم کمان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں سجدوں کی بات آئی تو یاد آ گئے حسین، سجدوں کی بات آئی تو یاد آ گئے حسین، کعبے کے ساتھ وارث کعبہ ہے دھیان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، جس دن بچھی تھی جشن امامت کی چاندنی، جس دن بچھی تھی جشن امامت کی چاندنی، جنت کو میں نے دیکھا تھا اپنے مکان میں،
اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مجھ کو سنا کے ساخیے کوثر کی منقبت، مجھ کو سنا کے ساخیے کوثر کی منقبت، رس گھولنے لگا ہے کوئی میرے کان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں، 14 حقیقتیں ہیں مگر یہ تو دیکھیے، 14 حقیقتیں ہیں مگر یہ تو دیکھیے، ہر دشمن رضا ہے ابھی تک گمان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں۔ یہ شعر میرے دادا کے لیے ہے جن کا انتقال ابھی 9 فروری کو ہوا ہے، سماعت فرمائیں۔ جب سے وسیع سنائی ہے تم نے یہ منقبت، جب سے وسیع سنائی ہے تم نے یہ منقبت، دادا تمہارے خوش ہیں بہت آسمان میں، اشعار ہم جو پڑھتے ہیں مولا کی شان میں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ خدا اس بچے کے دادا کو غریق رحمت فرمائے۔ بہت اچھے اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کم سن مداح اہل بیت علی حیدر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ برائے کرم و تشریف لائیں۔ محترم جناب علی حیدر صاحب۔ حاضرین محفل، حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارک ممدو کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چاند کو جتنی ضرورت ہے وہ بھر لے مشق میں، چاند کو جتنی ضرورت ہے وہ بھر لے مشق میں، بہہ رہا ہے روضہ سرور کا دریا نور کا، چاند کو جتنی ضرورت ہے وہ بھر لے مشق میں، بہہ رہا ہے روضہ سرور کا دریا نور کا، جشن امام رضا کی رونقیں تو دیکھیے آج کی شب ہو گیا سارا علاقہ نور کا، جشن امام رضا کی رونقیں تو دیکھیے آج کی شب ہو گیا سارا علاقہ نور کا، آج کی شب ہو گیا سارا علاقہ نور کا، علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے، علقمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے، بہتے دریا کو شکست بخش دی عباس نے، بہتے دریا کو شکست بخش دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے۔ سلوات پڑھیں۔
جنگ فوجوں سے الکما چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے، ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے، بہتے دریا کو شکستیں بخش دی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے، جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے، کی حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، حشر تک دریاؤں کی موجیں جھلستی آگ میں، وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے، وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے، وہ تو کہیے نہر جلدی چھوڑ دی عباس نے، کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس، کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس، آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس، کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس، آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس، ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوج یزید، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس، جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، سکینہ میں تیری چھوٹی سی بات رکھ دوں گا، جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، سکینہ میں تیری چھوٹی سی بات رکھ دوں گا، اگر دلا دے اجازت تو مجھ کو آقا سے، میں تیرے ہاتھ پہ نہر فرات رکھ دوں گا، میں تیرے ہاتھ پہ نہر فرات رکھ دوں گا، میں تیرے ہاتھ پہ نہر فرات رکھ دوں گا، عین کو عقل کے اندھے نے مبرہ سمجھا، عین کو عقل کے اندھے نے مبرہ سمجھا، عرش کے تارے کو بھی فرش کا ذرہ سمجھا، عین کو عقل کے اندھے نے مبرہ سمجھا، عرش کے تارے کو بھی فرش کا ذرہ سمجھا، شیخ یہ میری نہیں تیری پریشانی ہے، میں نے تاریخ پڑھی تو نے تبرہ سمجھا، میں نے تاریخ پڑھی تو نے تبرہ سمجھا، شیخ یہ میری نہیں تیری پریشانی ہے، میں نے تاریخ پڑھی تو نے تبرہ سمجھا، قصوروار کو ایک بے قصور مارے گا، قصوروار کو ایک بے قصور مارے گا، اب ہرملا تجھے تیرا غرور مارے گا، قصوروار کو ایک بے قصور مارے گا، اب ہرملا تجھے تیرا غرور مارے گا، بڑھا لے تیر کی طاقت تو چاہے جتنی بھی، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا، بڑھا لے تیر کی طاقت تو چاہے جتنی بھی، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا، اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر، لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا، اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر، لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا، بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہیں ستمگر، اب ان کو مجھے جا کے رلانا ہی پڑے گا، اب ان کو مجھے جا کے رلانا ہی پڑے گا، کہ پاؤں جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے، ظلم کی آخری امید وہیں ٹوٹ گئی، پاؤں جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے، ظلم کی آخری امید وہیں ٹوٹ گئی، موت کو ڈھونڈ رہی تھی علی اصغر کی نگاہ، موت خود سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی، موت خود سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی، موت خود سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی، حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا، حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا، سپاہی جنگ کے میدان میں ہارا نہیں آتا، حقیقت ہے یہی کہ خوف کا مارا نہیں آتا، سپاہی جنگ کے میدان میں ہارا نہیں آتا، شہیدوں کی اگر کرب و بلا میں جیت نہ ہوتی تو لے کے قافلہ بیمار دوبارہ نہیں آتا، 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 کہ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں 72 جلا کے چلتے ہیں، حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں 72 جلا کے چلتے ہیں، وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں، وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں، جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں، سفر سے سید سجاد آئے ہیں لیکن
یہ شام والے کمر کیوں جھکا کے چلتے ہیں؟ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں 72 جلا کے چلتے ہیں، وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے۔ جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں، سفر سے سید سجاد آئے ہیں، لیکن یہ شام والے کمر کیوں جھکا کے چلتے ہیں؟ بتا رہے ہیں یہ شبیر نو کے نیزہ سے جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ حضرات علی حیدر سلمہ بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بیرونی شعراء کرام کا سلسلہ اور ان کی آمد کا سلسلہ ڈیش پر جاری ہے۔ محترم جناب خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں ڈیش پر۔ شاعر اہل بیت علی جناب تاج کانپوری صاحب بھی ڈیش پر تشریف لا چکے ہیں۔ خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا عارف سلطان پوری صاحب قبلہ ڈیش پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ حضرات بھی فرش محفل پر تشریف لے آئیں، کیونکہ جو ہماری فہرست کے نایاب شعراء کرام ہیں وہ ماشاءاللہ ڈیش پر تشریف لا چکے ہیں۔ بس آپ کی آمد کا انتظار ہے، اور ہمارے اس سلسلے کی ایک نام اور ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات، بہترین آواز، بہت اچھی طریقے سے اپنے شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے والی شخصیت محترم جناب یونس عباس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ محترم جناب یونس عباس صاحب۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک کلام اس جشن کے حوالے سے سماعت فرماتا ہوں۔ ایک نعرہ خلوات۔ ملاحظہ فرمائے کہ مجھے تو عشق ہے مولا رضا سے، 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 جو جلتا ہے جلے میری بلا سے، جو جلتا ہے جلے میری بلا سے، جو جلتا ہے جلے میری بلا سے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ نمازیں پڑھ کے بھی مشہد کے دشمن، نمازیں پڑھ کے بھی مشہد کے دشمن، نمازیں پڑھ کے بھی مشہد کے دشمن، نہ بچ پائیں گے دوزخ کی سزا سے، نہ بچ پائیں گے دوزخ کی سزا سے۔ اور رضا سے فاصلہ جس نے بھی رکھا، رضا سے فاصلہ جس نے بھی رکھا، رضا سے فاصلہ جس نے بھی رکھا، ہوا خود دور وہ اپنے خدا سے، ہوا خود دور وہ اپنے خدا سے۔
ایک اور باوجہ بلند نعرہ صلوات. کہ رضا کو چھو نہیں سکتی نجاست، رضا کو چھو نہیں سکتی نجاست، رضا کو چھو نہیں سکتی نجاست. ہوا معلوم یہ ذکر کسا سے، ہوا معلوم یہ ذکر کسا سے. ایک نعرہ صلوات. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رضا کا واسطہ جس میں نہیں ہے، رضا کا واسطہ جس میں نہیں ہے، رضا کا واسطہ جس میں نہیں ہے، خدا خوش ہی نہیں ایسی دعا سے، خدا خوش ہی نہیں ایسی دعا سے، خدا خوش ہی نہیں ایسی دعا سے. ایک اور نعرہ صلوات. کہ خطائیں دھل گئیں ان زائروں کی، خطائیں دھل گئیں ان زائروں کی، خطائیں دھل گئیں ان زائروں کی، جو ہو کر آئے مشہد کربلا سے، جو ہو کر آئے مشہد کربلا سے، جو ہو کر آئے مشہد کربلا سے. اور یہ بھی شعر بطور خاص کی ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، جو ہو کر آئے مشہد کربلا سے، جو ہو کر آئے مشہد کربلا سے. ایک اور نعرہ صلوات. کہ ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، ابو طالب ہیں ان کے جد امجد، رضا بھی ہے محمد کے نواسے، رضا بھی ہے محمد کے نواسے. اور یہ بھی شعر بطور خاص. ایک نعرہ صلوات. کہ تھا شاہی حکومت پردے اٹھانا، تھا شاہی حکومت پردے اٹھانا، تھا شاہی حکومت پردے اٹھانا، رضائے اٹھے پردے ہوا سے، رضائے اٹھے پردے ہوا سے. اور مختہ سماعت فرمائے گی رضا کا جشن وہ دریا ہے یونس، رضا کا جشن وہ دریا ہے یونس، رضا کا جشن وہ دریا ہے یونس، جہاں سے راب ہو جاتے ہیں پیاسے، جہاں سے راب ہو جاتے ہیں پیاسے. ایک نعرہ صلوات. یونس عباس صاحب بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں
منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب عسکری زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، اور عسکری صاحب کے فوراً بعد ایک بیرونی شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ برائے کرم آپ حضرات آمادہ ہو جائیں شعراء کرام کو سماعت فرمانے کے لیے۔ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب عسکری زیدی صاحب کی خدمت۔ امام رضا علیہ السلام کی شان سے میں دو قطع جی۔ جو لوگ ذکر رضا صبح شام کرتے ہیں، جو لوگ ذکر رضا صبح شام کرتے ہیں، بلند ان کا مقدر امام کرتے ہیں۔ جو لوگ ذکر رضا صبح شام کرتے ہیں، بلند ان کا مقدر امام کرتے ہیں، اور ارادہ کرتا ہوں روضے پر جب بھی جانے کا، ارادہ کرتا ہوں روضے پر جب بھی جانے کا، میرے امام میرا انتظام کرتے ہیں، میرے امام میرا انتظام کرتے ہیں۔ جو لوگ ذکر رضا صبح شام کرتے ہیں، بلند ان کا مقدر امام کرتے ہیں، اور ارادہ کرتا ہوں روضے پر جب بھی جانے کا، میرے امام میرا انتظام کرتے ہیں، میرے امام میرا انتظام کرتے ہیں۔ ایک اور قطع امام کی شان میں سماعت فرمائیں۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جو مانگنا ہو مانگ لو اس فرش خاص پر، جو مانگنا ہو مانگ لو اس فرش خاص پر، اس جشن پرخلوص میں شرکت رضا کی ہے۔ جو مانگنا ہو مانگ لو اس فرش خاص پر، اس جشن پرخلوص میں شرکت رضا کی ہے۔ اور گھر میں رسول پاک کے 14 ہے آئینے، گھر میں رسول پاک کے 14 ہے آئینے، جس آئینے کو دیکھیے صورت رضا کی ہے، جس آئینے کو دیکھیے صورت۔ جو مانگنا ہو مانگ لو اس فرش خاص پر، جو مانگنا ہو مانگ لو اس فرش خاص پر، اس جشن پرخلوص میں شرکت رضا کی ہے۔ اور گھر میں رسول پاک کے 14 ہے آئینے، گھر میں رسول پاک کے 14 ہے آئینے، جس آئینے کو دیکھیے صورت رضا کی ہے، جس آئینے کو دیکھیے صورت رضا کی ہے۔ اور ایک امام سے منسوب ایک چھوٹی سی منقبت ہے، سماعت فرمائیں جلیل بھائی۔ میرے لبوں پر امام رضا کی مدحت ہے، میرے لبوں پر امام رضا کی مدحت ہے، میری حیات مصلی ہے یہ عبادت ہے۔ میرے لبوں پر امام رضا کی مدحت ہے، میری حیات مصلی ہے یہ عبادت ہے، میری حیات مصلی ہے یہ عبادت ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب، یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب، یہ دن نہیں ہے مگر دن سے خوبصورت ہے۔ یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب، یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب، یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب، یہ دن نہیں ہے مگر دن سے خوبصورت ہے، یہ دن نہیں ہے مگر دن سے خوبصورت ہے۔ اور بیان کر دیں وہ ساری فضیلتیں ان کی، بیان کر دیں وہ ساری فضیلتیں ان کی، کہاں ہمارے قصیدوں میں اتنی وسعت ہے۔ بیان کر دیں وہ ساری فضیلتیں ان کی، کہاں ہمارے قصیدوں میں اتنی وسعت ہے۔
اور میری حیات کو 14 ضرورتیں درکار، میری حیات کو 14 ضرورتیں درکار، انہی میں ایک میری 8ویں ضرورت ہے، انہی میں ایک میری 8ویں ضرورت ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے، میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اور میں پڑھ رہا ہوں قصید، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر، میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے، میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اور میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ امام ہفتم کا، میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ امام ہفتم کا، اسی کو کہتے ہیں اونچائیوں پر قسمت ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ امام ہفتم کا، اسی کو کہتے ہیں اونچائیوں پر قسمت ہے۔ یہ اور آخری شعر سماعت فرمائے، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے۔ یہ اور بات، یہ اور بات، یہ اور بات، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے۔ یہ اور بات، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے۔ یا یہ اور بات کہ آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں، انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے، انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ غازی عباس کے حوالے سے دو مسئلے، غازی عباس کے حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر۔ مطلع سماعت فرمائے، آب دریا کو بنا کر آئینہ عباس نے، آب دریا کو بنا کر آئینہ عباس نے، جائزہ اپنی وفاؤں کا لیا عباس نے، آب دریا کو بنا کر آئینہ عباس نے، جائزہ اپنی وفاؤں کا لیا عباس نے۔ اور شعر سماعت فرمائے، روز عاشورہ فرشتوں کو بھی یہ کہنا پڑا، روز عاشورہ فرشتوں کو بھی یہ کہنا پڑا، جو علی کی آرزو تھی وہ کیا عباس نے۔ روز عاشورہ فرشتوں کو بھی یہ کہنا پڑا، جو علی کی آرزو تھی وہ کیا عباس نے۔ اور شعر سماعت فرمائے، کس میں ہمت ہے جو روک سکے زائروں کی آمدیں، کس میں ہمت ہے جو روک سکے زائروں کی آمدیں، کھول دی ہے سرحد کرب و بلا عباس نے۔ کس میں ہمت ہے جو روک سکے زائروں کی آمدیں، کھول دی ہے سرحد کرب و بلا عباس نے۔ اور غور سے پڑھتی ہے اس کو آیت قرآن کی، غور سے پڑھتی ہے اس کو آیت قرآن کی، سینہ دریا پر یہ کیا لکھ دیا عباس نے۔ غور سے پڑھتی ہے اس کو آیت قرآن کی، سینہ دریا پر یہ کیا لکھ دیا عباس نے۔ اور تا قیامت ان کا ثانی ہو نہیں سکتا کوئی، تا قیامت
ان کا ثانی ہو نہیں سکتا کوئی، کام ہی ایسا کیا ہے باخدا عباس نے، تا قیامت ان کا ثانی ہو نہیں سکتا کوئی، کام ہی ایسا کیا ہے باخدا عباس نے، اور بھائی کو آقا کہوں گا اور اپنے کو غلام، بھائی کو آقا کہوں گا اور اپنے کو غلام، کر دیا ظاہر یہ پہلا فیصلہ عباس نے، کر دیا ظاہر یہ پہلا فیصلہ عباس نے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشنگی کی شعر سماعت فرمائیں۔ تشنگی کی تیز بارش تھی، تشنگی کی تیز بارش تھی، کھلا میدان تھا، تشنگی کی تیز بارش تھی، کھلا میدان تھا، بھیگنے پھر بھی نہ دی اپنی انا عباس نے، تشنگی کی تیز بارش تھی، کھلا میدان تھا، بھیگنے پھر بھی نہ دی اپنی انا عباس نے۔ اور مقطع حاضر سماعت فرمائیں۔ اور اب کیا چاہیے، اور اب کیا چاہیے تم کو شفاعت کے لیے، اور اب کیا چاہیے تم کو شفاعت کے لیے، عسکری محفل میں تم کو سن لیا عباس نے، اور اب کیا چاہیے، اور اب کیا چاہیے شفاعت کے لیے، اور اب کیا چاہیے شفاعت کے لیے، عسکری محفل میں تم کو سن لیا عباس نے، عسکری محفل میں تم کو سن لیا عباس نے۔ ایک نعرہ صلوات۔ دیکھیے ایسی شاعری پر اگر آپ خاموش رہے تو یہ بڑا تعجب ہو رہا تھا مجھے، کیا کیا شعر سنائے محترم جناب عسکری زیدی صاحب نے۔ بس اب آپ تھوڑا سا ماحول بنا لیے، کیونکہ سرزمین سلطان پور لے کے چلنا ہے اور وہاں سے ایک بہترین آواز آپ کے حوالے کرنا ہے اور بہترین شاعری آپ کے حوالے کرنا ہے۔ سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو گیا تھا۔ اب گزارش بار بار کرنا، اور یہ آن لائن محفل ہو رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے بار بار یہ کہنا پڑے گہوارہ ادب میں کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ گہوارہ ادب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برائے کرم تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ شاعر میں آپ کے حوالے کروں، سرزمین سلطان پور سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم نام جو ہندوستان کی آل انڈیا محافل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے، وہ نام میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے آپ سے داد لینا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حصے کی داد بھی آپ جو شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں اسی کو دے دیے گا۔ لیکن سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، جیسی شاعری ہو رہی تھی معراج بھائی، میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے کس شاعر کو کس وقت بارگاہ سے عطا ہو جائیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاعری کرنے والا کون ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعر کیا کہہ رہا ہے۔ 4 مصرے سے پیش کرنا ہے مجھے۔ نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو اب جو باہر کھڑے ہیں ان کا مقدر، جو بیٹھے ہیں ان کا مقدر، نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پہ مولا، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پہ مولا، وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں۔ نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پہ مولا،
وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں۔ ان مصروں کے خالق محترم جناب انجم قدیری صاحب، اب 4 مصرے اور سن لیے۔ اب جسے خاموش رہنا ہے وہ خاموش بھی رہ لے، اور جسے بولنا آتا ہو وہ بول بھی دے، کہ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ جب ہو بیاں فضائل مولا مل اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ اب آپ بول دیں، لعنت ہو ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ آئیے 4 میں ایک مطلع 2 شعر اور سناتا ہوں، پھر شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے۔ ارے رضائے غریب کی محفل میں یہ نہ سنیں گے آپ، صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے۔ صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے۔ کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ اب کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ ان مصروں کے خالق محترم جناب نیر مجیدی صاحب کے ان مصروں کے ذائل میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا عارف سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ اعلان سمت فرما لیں، 21 مئی کو شب میں ٹھیک 8 بجے کربلا عظیم اللہ خان یعنی نہر والی کربلا میں شب میں 8 بجے جشن سلطان خراساں کے عنوان سے ایک طرحی جشن مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 21 مئی کو شب میں 8 بجے کثیر تعداد میں جشن میں پہنچ کر جشن کو کامیاب بنائیں، اور 25 مئی کو شب میں ٹھیک 8 بجے روضہ کاظمین میں طرحی بلکہ آل انڈیا محفل مقاصدہ جشن امام موسی کاظم کے عنوان سے آل انڈیا محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے 25 مئی کو شب میں ٹھیک 8 بجے روضہ کاظمین تشریف لے جائیں، اس محفل کو بھی کامیاب بنائیں۔ یہ اعلان جناب مرزا مظہر امیر صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جشن سلطان خراساں کا اعلان جناب حیدر عباس صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں علی جناب عارف سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ ممدوح کے حوالے سے 4 میں سے آغاز کرتا ہوں، حضور کی اجازت چاہوں گا۔ ملاحظہ کریں حضرات، ایک بآواز بلند نعرے صلوات پڑھ لیں، تھوڑا اور سمٹا، کافی جگہ ہے آگے، اور آ جائیں ذرا سا آگے آ جائیں حضرات، ماحول سا بن جائے گا۔ ایک بآواز بلند نعرے صلوات پڑھ لیں۔ پڑھا جو میں نے قصیدہ امام ضامن کا، پڑھا جو میں نے قصیدہ امام ضامن کا، ہوا کچھ ایسا کرشمہ امام ضامن کا، ہوا کچھ ایسا کرشمہ امام ضامن کا، ہوائے ظلم کی
نظریں بچا کے چلنے لگی، ہوائے ظلم کی نظریں بچا کے چلنے لگی، جو دیکھا بازو پہ سکہ امام زامل کا، جو دیکھا بازو پہ سکہ امام زامل کا، میں کر رہا ہوں مسلسل دعا امام رضا، میری دعا کا ملے یہ صلہ امام رضا، میری دعا کا ملے یہ صلہ امام رضا، جبھی کو در پہ رکھوں اور دم نکل جائے، ملے بہشت میں مجھ کو جگہ امام رضا، ملے بہشت میں مجھ کو جگہ امام رضا۔ ایک بآواز بلند نعرے صلوات پڑھ لیں حضرات۔ ایک مطلع اور چند شعر حاضر کراؤں، ملاحظہ کریں حضرات۔ ایک اور بآواز بلند نعرے صلوات پڑھ لیں حضرات۔ مطلع حاضر خدمت ہے۔ اے میرے دل نہ مایوس ہونا ذرا، عشق شبیر کا وار چل جائے گا، اے میرے دل نہ مایوس ہونا ذرا، عشق شبیر کا وار چل جائے گا، زندگی تو میری بات مرنے کے ہے، دیکھنا جب میرا دم نکل جائے گا۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائیں، خاص توجہ چاہتا ہوں شعر پہ۔ زندگی تو میری بات مرنے کے ہے، دیکھنا جب میرا دم نکل جائے گا، ہم نشیں اپنے غم کی شکایت نہ کر، شکوہ درد دل تیرا بیکار ہے۔ دوسرا مصرع بطور خاص، ہم نشیں اپنے غم کی شکایت نہ کر، شکوہ درد دل تیرا بیکار ہے، عشق شبیر دل میں پیدا تو کر، درد ہی سے تیرا دل بہل جائے گا، عشق شبیر دل میں پیدا تو کر، درد ہی سے تیرا دل بہل جائے گا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ کربلا تو پہنچنے کو مجھ کو ذرا، لوں گا بخشش کی اپنی میں ان سے سند، کربلا تو پہنچنے کو مجھ کو ذرا، لوں گا بخشش کی اپنی میں ان سے سند، مثل حر اپنے آقا کے سرکار میں یہ گنہگار جا کر مچل جائے گا، مثل حر اپنے آقا کے سرکار میں یہ گنہگار جا کر مچل جائے گا۔ بہر میں ہے دل کی کشتی رواں، مجھ پہ ہوگا حوادث کا اب کیا اثر، نام ان کا زبان سے
سے جو لے لوں گا میں لاکھ طوفان ہو سر سے ٹل جائے گا نام ان کا زبان سے جو لے لوں گا میں لاکھ طوفان ہو سر سے ٹل جائے گا ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات والے افراد ایک مطلب شیر تھوڑا سا آپ بیداری کا ثبوت دیں حاضر کروں ایک اور بابا سے بلند نعرہ صلوات لے مجھے قرار کے پاس لے عاشق مجھے در قرار کے پاس ورنہ مجھے قرار کے پاس مجھ کو لگتا ہے آتی ہے جنت سے خوشبو مجھ کو لگتا ہے آتی ہے جنت سے خوشبو جب سے دیوار کے پاس لے گئے عاشق مجھے در قرار کے پاس لے گئے عاشق مجھے قرار کے پاس انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد دوسرا خاص جو چاہتا ہوں شیر انبیاء ٹھہرے جہاں ٹھہرے محمد خود محمد کے سرور کے کے پاس لے گئے عاشق مجھے در قرار کے پاس لے گئے عاشق مجھے در قرار کے پاس دیکھتی ہے میدان میں 70 نسلیں دیکھتی ہے میدان میں 70 نسلیں کتنی میاں تیری تلوار کے پاس لے گئے عاشق مجھے در قرار کے پاس لے گئے عاشق مجھے در قرار کے پاس دیکھتی ہے میدان
70 नस्लें देख लेती है मैदान में 70 नस्लें कितनी भी आई है मौत तेरे तलवार के पास ले गए आशिक मुझे करार के पास। और ये शेर मुलादलात वाले हज़रात सीखने हम लोग भी दर्द से शिया बतौर खास हज़रात आप तमाम सीखने हम लोग भी दर्द से शिया आओ चलते जरा तमार के पास ले गए आशिक मुझे दरे करार के पास। खुद हाकिम भी समझता है बहादुर भी यजीद। खुद हाकिम भी समझता है बहादुर भी यजीद। खुद हाकिम भी समझता है बहादुर भी यजीद। और बीमार के पास ले गए करार के पास ले गए आशिक मुझे दरे करार के पास। खुद हाकिम समझता है बहादुर भी यजीद। खुद हाकिम भी समझता है बहादुर भी यजीद। और नहीं बीमार के पास ले गए आशिक मुझे के पास। और ये भी शेर मुलाजा फरमाने हज़रात वो तो बढ़ बढ़ के लगाते हैं गले से लेकिन वो तो बढ़ बढ़ के लगाते हैं गले से लेकिन मौत खुद आती नहीं शाह के अंसार के पास ले गए आशिक मुझे है दरे करार के पास ले गए आशिक मुझे है दरे करार के पास। हाकिम वक्त परेशान है कि दुनिया वाले हाकिम वक्त परेशान है कि दुनिया वाले मसला पूछने आते हैं गिरफ्तार के पास ले गए आशिक मुझे है दरे करार के पास ले गए आशिक मुझे है दरे करार के पास। हाकिम वक्त परेशान है कि
دنیا والے حاکم وقت پریشان ہے کہ دنیا والے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس لے گئے عاشق مجھے ہے درے قرار کے پاس. زندہ باد محترم جناب عارف سلطان پوری صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں برادر عزیز شاعر اہل بیت عالی جناب تاج کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب تاج کانپوری صاحب. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو جشن امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسات بہت بہت مبارک ہو. اور تھوڑا سا مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ کے دل و دماغ پہ گھرا نہ گزرے تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں. تھوڑا سا اگر آپ لوگ آگے سمٹ آئیں تو یہ بھائی جان، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی تھوڑا سا سمٹ آئیں بھائی جان، جو آپ لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ایک ماحول بن جائے. عرض کرتا ہوں سرکار کہ یوں گردش کونین یہاں زیر و زبر ہے. گلریز بھائی، ربی بھائی، استاد، یوں گردش کونین یہاں زیر و زبر ہے، ایک نور کے آنے کی اندھیروں کو خبر ہے. تھوڑا سا سرکار میں توجہ کا طالب ہوں. یوں گردش کونین یہاں زیر و زبر ہے، ایک نور کے آنے کی ادب. یوں گردش کونین یہاں زیر و زبر ہے، ایک نور کے آنے کی اندھیروں کو خبر ہے. اے وارث اسلام تیرا حسن ہے ایسا، ڈوبی ہوئی حیرت میں زلیخا کی نظر ہے. اے وارث اسلام تیرا حسن ہے ایسا، ڈوبی ہوئی حیرت میں. 4 مصرع اور عرض کرتا ہوں مد حاضر میں. زمیں پہ عرش بری کا وقار آتا ہے. مولائیو سماعت کیجئے گا، جشن امام رضا علیہ السلام، زمیں پہ عرش بری کا وقار آتا ہے. پھر مصرع سنیے، زمیں پہ عرش بری کا وقار آتا ہے، دعائے نور پہ ہو کر سوار آتا ہے. تھوڑا سا جڑ جائیں. زمیں پہ عرش بری کا وقار آتا ہے، دعائے نور پہ ہو کر سوار آتا ہے. چھری کو چھین لو ہر وقت کی زلیخا سے، جہاں میں حسن کا پروردگار آتا ہے. چھری کو چھین لو ہر وقت کی زلیخا سے، جہاں میں حسن کا پروردگار آتا ہے. چھری کو چھین لو ہر وقت کی زلیخا سے، جہاں میں حسن کا پروردگار آتا. یہ بھی 4 مصرع دیکھیں. ادب کہ اندھیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا میں. جشن امام رضا، اندھیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا میں، خدا کے نور یوں آتے رہے زمانے میں. ارے جشن امام رضا علیہ السلام سن رہے ہیں. ہم آپ کے مزاج سے بھی شاعری کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ مد حاضر پہ. اندھیرے کفر کے چھائے تھے ساری دنیا میں، خدا کے نور یوں آتے رہے زمانے میں. دیار طوس سے ایسا چراغ حق کا جلا، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں. دیار طوس سے ایسا چراغ حق کا جلا. ماحول بنا لے، تھوڑا سا ماحول بنا لے. ابھی ایک سے ایک شو رہا ہے. میں تو صرف تمہید کر رہا ہوں اور پیشخانی کر رہا ہوں ان کی. دیار طوس سے ایسا چراغ حق کا جلا، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں.
چلو امام کی محفل میں چل کے دیکھتے ہیں. اگر بھائی آئے ہو تو بالکل دل اور خلوص سے آئیے. چلو امام کی محفل میں چل کے دیکھتے ہیں. چلو امام کی محفل میں چل کے دیکھتے ہیں. لکیر ہاتھ کی اپنے بدل کے دیکھتے ہیں. چلو امام کی محفل میں چل کے دیکھتے ہیں. بھائی چلو امام کی محفل میں چل کے دیکھتے ہیں. لکیر ہاتھ کی اپنے بدل کے دیکھتے ہیں. رضا کے علم مبارک کو جاہلان عرب. ثانی مصرع کی حفاظت کیجئے گا. رضا کے علم مبارک کو جاہلان عرب منافقوں کی طرح ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. رضا کے علم مبارک کو جاہلان عرب منافقوں کی طرح ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. رضا کے علم کو کیسے بھلا وہ سمجھیں گے جو رات دن یہ رسالے غزل کے دیکھتے ہیں. استاد رضا کے علم مبارک کو جاہلان عرب منافقوں کی طرح ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. رضا کے علم کو کیسے بھلا وہ سمجھیں گے جو رات دن یہ رسالے غزل کے دیکھتے ہیں. مٹا نہ پائے جو نام علی زمانے سے. بھائی جو کھڑے ہیں وہیں سے ہاتھ اٹھا دیجئے گا. مٹا نہ پائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ. جیو رضا کے علم کو کیسے بھلا وہ سمجھیں گے جو رات دن یہ رسالے غزل کے دیکھتے ہیں. مولائیو شعر سنو. مٹا نہ پائے جو نام علی زمانے سے وہ خواب آج بھی جنگ جمل کے دیکھتے ہیں. مٹا نہ پائے جو نام علی زمانے سے. مٹا نہ پائے جو نام علی زمانے سے وہ خواب آج بھی. سند ہے آپ کی داد. وہ خواب آج بھی جنگ جمل کے دیکھتے ہیں. سرور بھائی دو شعر پیش کر رہا ہوں. یہ دو شعر سنانے کے لیے میں نے تمہیداً اتنی شاعری کی ہے. مٹا نہ پائے جو نام علی زمانے سے وہ خواب آج بھی جنگ جمل کے دیکھتے ہیں. نہ جانے کیسی کشش ہے جری کے پرچم میں. لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا آپ کا بھائی. نہ جانے کیسی کشش ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں. نہ جانے کیسی کشش ہے جری کے پرچم میں کہ روتے بچے بھی اس کو بہل کے دیکھتے ہیں. بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں. لال بھائی بالکل نیا کلام. نہ جانے کیسی کشش ہے. مولائیو شعر سنو. ایک منظر پیش کر رہا ہوں آج سے 40 سال پرانا. میں اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب میرے یہاں 28 کے جلوس نکلتے تھے اور گوالٹولی مقبرہ میدان سے گزر کے جاتے تھے تو وہ نیم کے پیڑ مئی جون کا مہینہ جب علمدار تھک جاتا تھا تو بہرحال علم کو لٹالا تو نہیں جا سکتا ہے تو کھڑے کھڑے کہنے مطلب شاخوں سے ٹھہرا دیا تھا. سوچا 4-4 کلو 5-5 کلومیٹر کا سفر تھا. بڑی کربلا جایا. ایک منظر پیش کیا سرور بھائی سنے. نہ جانے کیسی کشش ہے جری کے پرچم میں کہ روتے بچے بھی اس کو بہل کے دیکھتے ہیں. کہ روتے بچے بھی اس کو بہل کے دیکھتے ہیں. علم جری کا ٹکایا تھا جن کی شاخوں پر. علم جری کا ٹکایا تھا جن کی شاخوں پر. شجر وہ سوکھے ہمیں پھول پھل کے دیکھتے ہیں. نر حیدری
علم جری کا ٹکایا تھا جن کی شاخوں پر، شجر وہ سوکھے ہمیں پھول پھل کے دیکھتے. مولا یہ شعر سنو، آخری شعر اس سلسلے کا. شجر وہ سوکھے ہمیں پھول پھل کے دیکھتے ہیں، زری کی ذریعہ شے کی، سرور بھائی، ذریعہ شے کی زیارت کے بعد تاج چلو، ذرا حسین کی جنت ٹہل کے دیکھتے ہیں. بلال بھائی، ذریعہ شے کی زیارت کے بعد تاج چلو، ذریعہ شے کی زیارت کے بعد تاج چلو، ذرا حسین کی جنت. ذریعہ شے کی زیارت کے بعد تاج چلو، ذرا حسین کی جنت ٹہل کے دیکھتے ہیں. علم جری کا ٹکایا تھا جن کی شاخوں پر، شجر وہ سوکھے ہمیں پھول پھل کے، شجر وہ سوکھے ہمیں پھول پھل کے دیکھتے ہیں. ایک شعر سنو بھائی، یاد آ گیا اسی سلسلے کا، سنے بہت آہستہ سے، کہ نبی کا ہوتا ہے دھوکہ مدینے والوں کو. پڑھا لکھا مجمع آخری سب تک، نبی کا ہوتا ہے دھوکہ مدینے والوں کو، جدھر بھی حضرت اکبر نکل کے دیکھ. نبی کا ہوتا ہے دھوکہ مدینے والوں کو، نبی کا ہوتا ہے دھوکہ مدینے والوں کو، جدھر بھی حضرت اکبر نکل کے دیکھے. مطلب شعر اور دو شعر پیش کرتا ہوں، سنیں. مطلب حاضر کرتا ہوں کہ دل کو بنا کے عشق علی کا مکان رکھ. سلامت میاں مصرع اول میں نے پڑھ دیا، ثانی مصرع سنیں. دل کو بنا کے عشق علی کا مکان رکھ، قدموں تلے زمین نہیں آسمان. دل کو بنا کے عشق علی کا مکان رکھ، دل کو بنا کے عشق علی کا مکان رکھ، قدموں تلے زمین نہیں، قدموں تلے زمین نہیں آسمان رکھ. تجھ سے سنوں گا بعد میں نعت رسول حق، پہلے تو میرے سامنے پوری اذان رکھ. میں شعرا حضرات کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، آپ لوگ ماحول بنا لیں. ابھی ایک سے ایک بہترین شعرا آپ کے سامنے. دل کو بنا کے عشق علی کا مکان رکھ، قدموں تلے زمین نہیں آسمان رکھ. تجھ سے سنوں گا بعد میں نعت رسول حق، پہلے تو میرے سامنے پوری اذان رکھ. جس کو کہے گا اس کو خلیفہ کہوں گا میں، جس کو کہے گا اس کو خلیفہ کہوں گا میں. کیا ہے نبی کا سامنے میرے بیان میں. جس کو کہے گا اس کو خلیفہ کہوں گا میں. کیا ہے نبی کا سامنے میرے بیان رکھ. بدعت بتانا بعد میں، رونا حسین پر. بدعت بتانا بعد میں، رونا حسین پر. یعقوب کی تو پہلے یہاں داستان. ارے کاش کاش پیچھے والے جو یعقوب کی تو پہلے یہاں، یعقوب کی تو پہلے یہاں جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی. سورہ شعر سنیے یہاں سے. حق میں نے مدح حاضر کا ادا کیا. جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی، روشن کچھ چراغ بجھانے کے بعد.
ارے مولائیوں مطلب پڑھا ہے، اہل علم تشریف رکھتے ہیں، جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی، جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی، روشن کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی، حیرت ہے حج پہ عمرے پر جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی۔ ارے تھوڑا سا جڑ جا، تھوڑا سا جڑ جا بھائی۔ جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی، روشن کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی، حیرت ہے حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ، یہ سدھرے نہیں آنے کے بعد کیا کیا حرکتیں کی، بس وہ تھوڑی سی پیش نظر آپ کو۔ حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، امن نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی۔ مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، آداب، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، نیزے ماحول پوری طریقے بن گیا۔ سرور بھائی جو چاہتے تھے بالکل وہی منظر ہے۔ یہاں سے شعر سن لیے 4-5 شعر میں اپنی جگہ۔ مردہ سمجھ رہے ہیں شہید، انشاءاللہ پڑھ دیں گے، مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید، نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی، روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھان۔ مولائیو شعر سنو، 2-3 شعر اس کے بہت قیمتی۔ روئی یہ فوج شام کی رن میں چلا کے تیر، اصغر ہنسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی، عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، لوہا بدن پہ اتنا پنہانے کے بعد بھی۔ نعرہ حیدری! رفتہ رفتہ جوش آ رہا، رفتہ رفتہ علی ہے، شرمائیے نہیں، شرمائیے نہیں، یہی نعرہ کام آئے گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ جیو جیو مولا سلامت رکھے۔ علی 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 جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔
بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک ایسا نعرہ لگا جو نجف اشرف تک کے جائے، ان کے لیے وہ آپ کے آبا و اجداد کے لیے دعا کر کے آئے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہاں سے وہاں تک ایک لڑ حیدری. جھونکے ہوا کے جسم پر کھانے کے بعد بھی، روشن کچھ چراغ بجھانے کے بعد بھی، حیرت ہے حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی، دشمن علی کے سدھرے نہ آنے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزید. نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی، نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی. مولائیو شیر کا استقبال کیجئے گا. عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی، عابد سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی. لوہا بدن پہ اتنا پہنانے کے بعد بھی ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی. آباد فاطمہ ہے زمانے کے. ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی. آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. ایک بہت نازک سا شعر، اگر میں اپنی اس منقبت کا یہ شعر نہ پڑھوں تو میری منقبت ادھوری ہے. ہندا کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی. آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. ایک پیغام ہے کہ کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ردا. کچھ بہنیں کرب ہے، کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ردا. بے پردگی پہ اشک بہانے کے بعد بھی. سوچئے گا سوچئے گا سوچئے گا مولائیو سوچئے گا. ضروری نہیں کہ ہر شعر پہ داد لی جائے، کچھ پیغامات بھی دیے جاتے ہیں. کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ردا. بے پردگی پہ اشک بہانے کے بعد بھی تلقین ان کی قبر پر پڑھتا نہیں کوئی. جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. ہم لوگ 1400 سال سے جگا رہے ہیں. تلقین ان کی قبر پر پڑھتا نہیں کوئی. جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد. مولائیو 2 شعر سنو سلسلے کے آخری. جگتے نہیں جو لوگ جگانے کے بعد بھی. ابن جفا وراثت احمد نہ چھو سکا. ابن جفا وراثت احمد نہ چھو سکا. گھر میں نبی کے سیندھ لگانے کے بعد. ابن جفا وراثت احمد نہ چھو سکا. مولائیو یہاں سے وہاں تک اس سلسلے کا آخری شعر. ابن جفا وراثت احمد نہ چھو سکا. گھر میں نبی کے سین لگانے کے بعد بھی جنت کے در میں جانے کی حسرت شیخ کو اما دروازہ بطول چلانے کے بعد بھی. جنت کے در میں جانے کی حسرت شیخ کو دروازہ بطول. ایک تاج کانپوری کی دعا ہے وہ بھی سن لے. بے پناہ اس اخیر کی ایک دعا بھی سن لے مقطع میں. ابن جفا وراثت احمد نہ چھو سکا. گھر میں نبی کے سین تلقین ان کی قبر پر پڑھتا نہیں کوئی. جگتے نہیں جو لوگ. اے تاج، میں بہت آہستہ سے مقطع کا شعر. اے تاج رب سے مانگنا اس کے لیے دعا. محفل میں جو نہ آئے بلانے کے.
محفل میں جو نہ آئے. اور ہمارے بڑے بھائی سرور صاحب کا حکم ہے, حکم تو مسدس کا ہے, لیکن میں ایک مطلب 4-5 شعر آخر میں پڑھ دیتا ہوں, سن لیں انشاءاللہ. مسدس پھر کبھی. ایک مصرع ہوا تھا کہ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں. شباب بھائی مصرع سنیے سرکار. غم حسین کہاں اور منافقین کہاں. پڑھا لکھا مجمع یہاں سے وہاں تک کہ بہت بھروسہ ہے اپنے اس کلام پر اور آپ کی سماعت پر. مطلع عرض کرتا ہوں کہ بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں. کاش 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 تھوڑا سا جڑ جائے, کاش تھوڑا سا جڑ جائے. بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں, وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں. جڑ جائیں تھوڑا سا بھائی, جڑ جائیں. بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں, وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں. جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش محفل پر, میرے دیار میں اب ایسے سامعین. بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں, وہ آسمان. یہاں سے شعر جو ایک مطلب تمیدن. میں بھائی تھوڑا سا آپ آگے, آپ پلیز آگے آ جائیں, آگے. ارے آپ محفل کی زینت ہے میرے بھائی. ایک سلوات بھیج دے کس کے آپ لوگ. بابا بلند نعرہ سلوات. بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں, وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں. سرور بھائی یہاں سے دعاؤں کا طالب ہوں. وہ آسمان کہاں اور یہ زمین کہاں. ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا, وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ زمین. بس ہلال میں 4 شعر. ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا, وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ زمین کہاں. وہ آ کے دیکھ لے اکبر کے صرف نقش قدم, جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین. ارے بڑے آقا کے چاہنے والوں, بڑے آقا کے چاہنے والوں, اب چھوٹے آقا کے لیے شعر سنو. مجھے نہیں معلوم آپ کس طریقے مجھے دعائیں دیں گے. وہ آ کے دیکھ لے اکبر کے صرف نقش قدم, جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں. گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے, ہمیں پتا ہے الٹی ہے آستین. گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے, گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے. ہمیں پتا ہے الٹنی ہے آستین کہاں. روضہ قاسم میں یہ محفل 4 شعر آپ کا بھائی سرور بھائی دعاؤں کا خاص طور پر تعویذ ہے. یہاں سے 3-4 شعروں کے لیے. وہ آ کے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم, جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں. گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے, گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے. بڑے قیمتی شعر ہے بھیا, قتل ہو جائیں گے, بہت قیمتی شعر ہے, سن لیں. گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر نے, ہمیں پتا ہے الٹنی ہے آستین کہاں, ہمیں پتا ہے الٹنی ہے آستین کہاں. یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں. یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی, یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں. ہماری آگ کا آنسو ہے سیدہ کے لیے, ہماری آگ کا آنسو ہے سیدہ کے لیے, نہ پوچھ ہم سے یہ جاتے مسافرین کہاں. ہماری آگ کا آنسو ہے سیدہ کے لیے. عقیدے کا شعر سنیے. نہ پوچھ ہم سے یہ جاتے مسافرین کہاں. یہ فیصلہ تو فقط فاطمہ ہی کرتی ہیں, کرے گا آپ کی عزادار اربعین.
جب سمجھ میں آئے دعا دیجیے گا. میں نگد نہیں مانگ رہا ہوں. یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین، کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں. یہ فیصلہ تو فقط فاطمہ ہی کرتی ہیں. کرے گا آپ کی عزادار اربعین، بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین. مولائیو آخری شعر، آخری شعر. بہت محبت سے نوازا آپ لوگوں نے، ممنون و مشکور ہوں آپ کی بے پناہ محبت کا. آخری شعر. یہ فیصلہ تو فقط فاطمہ ہی کرتی ہیں. کرے گا آپ کی عزادار اربعین کہاں، بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں. کہاں غدیر نے ہر ایک سقیفہ زادے سے، ہمارے 12 کہاں اور تمہارے 3 کہاں. جیو جیو مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے آپ سب کو. حیدر حیدر. اللہم صلی اللہ مقتے کا شعر. بجھا دے مال غنیمت کے، اللہم صلی اللہ محمد، بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں. امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں. امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں. شرط اتنی ہو کہ مکمل ہو عقیدہ تیرا. ذکر حیدر کا تو مردوں کو بھی جلا دیتا ہے. ساری بات جو ہے پوری مبنی عقیدے پہ ہے. شرط اتنی ہے کہ مکمل ہو عقیدہ تیرا. ذکر حیدر کا تو مردوں کو بھی مردوں کو جلا دیتا ہے. بھرتا جاتا ہے ید غیب سے دامن اس کا. کون ہے کس کو یہ درویش صدا دیتا ہے. اب مقتے کا شعر سنیے. امام عصر بھی آتے ہیں تاج محفل میں. یہ بات مانیں گے آخر منافقین کہاں. امام عصر بھی آتے ہیں. بھائی کی فرمائش تھی 4 مصرے ان کی فرمائش پہ اپنی جگہ کہ تربت میں لے کے آئے ہو، تربت میں لے، آخری 4 مصرے میں اپنی جگہ پہ. تربت میں لے کے آئے ہو بس ایک ہی کفن. سسپنس ہے. ذرا سی دولت آ جاتی ہے انسان کے پاس تو وہ غریب کو غریب سمجھتا ہی نہیں ہے. دن بھر میں 4 سوٹ بدلتا تو سمجھتا کہ ہم ہی ہم ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. دن بھر میں 4 سوٹ بدلتا ہے سمجھتا بس ہم ہی ہم ہیں. اور یہ در ایسا ہے کہ یہاں پہ جتنا سر جھکا کے آؤ اتنی بلندی ملتی ہے. کربلا کی مٹی کیا کہہ رہی ہے سنیں کہ تربت میں لے کے آئے ہو بس ایک ہی کفن. تم تو بڑے امیر تھے، دولت کا کیا ہوا. ارے جوانوں تھوڑا سا صرف 2 مصرے. تربت میں لے کے آئے ہو بس ایک ہی کفن. تم تو بڑے امیر تھے، دولت کا کیا ہوا. مثل یزید چلتے تھے دنیا میں عید کر، سکڑے پڑے ہو قبر میں قوت کا کیا ہوا.
मोहतरम जनाब ताज कानपुरी साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल है, इसीलिए बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब मुदस्सिर जौनपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला रज़ा में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। मोहतरम जनाब मुदस्सिर जौनपुरी साहब। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम सलाम। सबसे पहले मैं आपको इस बाबरकत पुरनूर जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुज़ार हूँ कि थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा करीब आ जाइए। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मद हाजिर मुलाज़ा फरमाइएगा, समात फरमाइएगा। रज़ा के जश्न का, रज़ा के जश्न का जो एहतिमाम करते हैं, रज़ा के जश्न का जो एहतिमाम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ, मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। इमाम गैब से खुद इंतज़ाम करते हैं। इमाम गैब से खुद इंतज़ाम करते हैं, इमाम गैब से। और यकीनन अगर कुछ देर सुनना चाहते हो तो गुजारिश करता हूँ थोड़े से करीब आ जाइए भाई। सलवात पढ़ती हूँ थोड़ा सा भाई, जगह खाली है, अगर ज़हमत ना हो थोड़ा सा करीब है। मैं चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, मदे हाजिर में मुलाज़ा फरमाइएगा। गुजारिश करूँगा जनाब बिलाल साहब से वो आगे तशरीफ लिए आए, जनाब मसूद साहब से गुजारिश है वो आगे तशरीफ लिए आए, जनाब मौत साहब से गुजारिश है वो आगे तशरीफ लिए आए, जनाब अहमद साहब से गुजारिश है वो आगे तशरीफ लिए आए, जनाब कमाल साहब से गुजारिश है वो आगे तशरीफ लिए आए, मसूद जवाब तशरीफ फरमाओ से गुजारिश है कि बराए करम करके महफिल में तशरीफ लिए। एक सलवात पढ़िए मुझे कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली। जलाल भाई चार मिसरा होता मादे हाजिर में चार मिसरा और हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। इश्क़ अहमद से आल से नफ़रत, इश्क़ अहमद से आल से नफ़रत, तेरा कैसा ये दोगलापन है, उससे राज़ी खुदा होना मुमकिन, जो इमाम रज़ा का दुश्मन है, जो इमाम रज़ा का दुश्मन है। एक और सलवात पढ़िए मिल कर हज़रात।
ایک مطلب چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے گا، مطلب پیش خدمت سماعت فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں۔ سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، تھوڑا سا بیداری سے بتائیے، سماعت فرمائیں۔ سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار 72 بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے گا، ایک منظر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں۔ مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، سماعت فرمائے گا۔ ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام بیعت، زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا، زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا۔ اب یہ شعر بازبانی علیہ السلام شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہرملہ کے ساتھ لشکر کیوں تھا۔ شعر اگر پہنچ جائے، کوئی نئی بات ہو تو میرا ساتھ دیجیے گا، میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، بزبان علیہ السلام شعر ملاحظہ فرمائے گا۔ کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، یہ لشکر آج مل کر ہرملہ کی ہار دیکھے گا۔ مل کر یہ لشکر آج مل کر ہرملہ کی ہار دیکھے گا۔ اور یہاں سے چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا، پیش کرتا ہوں، شاید کسی لائق کو ملاحظہ فرمائے گا۔ ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں، سماعت فرمائیں۔ ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں، ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں، ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں، ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں۔ تھوڑا سا تو بیداری کے ثبوت جڑیے گا۔ ذکر حیدر جہاں ہوا ہی نہیں، ایسی محفل کا فائدہ ہی نہیں، جو علی تمہیں کو مانتا ہی نہیں، جو علی تمہیں کو مانتا ہی نہیں، اس کے شجرے کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس کے شجرے کا کچھ پتہ، اس کے شجرے کا کچھ پتہ ہی نہیں،
اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں، اس کے شجرے کا کچھ پتا ہی نہیں. شعر یہاں سے ملاحظہ فرمائے گا. صرف سجدے جنا دلا دیں گے، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، صرف سجدے جنا دلا دیں گے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس کو تم نے بنا دیا صدیق، اس کو تم نے بنا دیا صدیق، سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں. اس کو تم نے بنا دیا صدیق، سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں، اس کو تم نے بنا دیا صدیق، سچ جو دنیا میں بولتا ہی نہیں. شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائے گا. کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں. بے شمار کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں. نن مجاہد کی بارگاہ میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا. آخری مجمع تک استقبال کریے گا، شاید کسی لائق ملاحظہ فرمائے گا. ہلال بھائی پیش کرتا ہوں. کیا چھپیں گے یہ قاتل زہرا، جب زمانے میں کچھ چھپا ہی نہیں. لوگ ہنستے ہیں زندگی پا کر، لوگ ہنستے ہیں زندگی پا کر، تیر کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں، تیر کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں، تیر کھا کر کوئی ہنسا ہی نہیں. خلد جانا ہے تو نجف چلیے، خلد جانا ہے تو نجف چلیے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں، خلد جانا ہے تو نجف چلیے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. ہے مدثر علی کے در کا فقیر، بھیک دنیا سے مانگتا ہی نہیں، بھیک دنیا سے. اور اجازت ہو تو کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں. ایک باوزے والا انداز صلوات پڑھیے تھا.
چند شعر حاضر کرتا ہوں. تمید کے 2 شعر ہیں, اس کے بعد 2-3 شعر قیمتی ملاحظہ فرمائے گا. شاعری سننے والے موجود ہیں آگے, ملاحظہ فرمائے گا. مطلب حاضر کرتا ہوں, شاید کسی لا پیش کرتا ہوں. لال بھائی بس علامہ کا شور ہے, مقتل میں دیکھیے, تھوڑا سا جڑیے گا. بس علامہ کا شور ہے, مقتل میں دیکھیے, اکبر ہے آج ایک نئے تیور میں دیکھیے, اکبر ہے آج ایک. بس میرے ساتھ سفر کریے گا انشاءاللہ, کچھ شعر پہنچانا آپ تک, ملاحظہ فرمائے گا. اکبر ہے آج ایک نئے. شعر نص کرتا ہوں. میدان کارزار میں اکبر کے 2 قدم ہے, 4 چاند دی کے مقدر میں دیکھیے, ہے 4 چاند دی کے. اور یہاں سے شعر نص کرتا ہوں. اہل علم تشریف فرما ہے, شاید کسی لائق ہو شعر نص فرمائے گا. ہے 4 چاند دی کے. شعر نص کرتا ہوں, آخری مجمع تک ملاحظہ فرمائے گا. ٹکڑوں پہ جس کے پلتی نظر آئی کائنات, ٹکڑوں پہ جس کے پلتی نظر آئی کائنات, پیوند اس بطول کی چادر میں دیکھیے, پیوند اس بطول کی چادر میں دیکھیے, پیوند اس بطول کی. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, ایک شعر نص کرتا ہوں, شاید کسی لائق ہو, شاید میں ملاحظہ فرمائے. پیوند اس بطول. مصائب سے فضائل کا ایک گوشہ ہے, ملاحظہ فرمائے گا. پیش کرتا ہوں. رک رک کے چل رہا ہے گلوے حسین پر, رک رک کے چل رہا ہے گلوے حسین پر, کتنی تھکن ہے شمر کے خنجر میں دیکھیے, کتنی تھکن ہے شمر کے. رک رک کے چل رہا ہے گلوے حسین پر, کتنی تھکن ہے شمر کے خنجر میں دیکھیے, کتنی تھکن ہے شمر کے. اور آپ کے مزاج کا شعر میں حاضر کرتا ہوں. نوجوانوں ملاحظہ فرمائے گا, پیش کرتا ہوں. 2 شعر یہاں سے نص کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائے گا. کتنی تھکن ہے ظلم کے. شعر ملاحظہ فرمائے گا. اہل سقیفہ چند ہے اس میں بھی اختلاف, اہل سقیفہ چند ہے اس میں بھی اختلاف, ایک جیسے فیصلے ہیں 72 میں دیکھیے, جزاک اللہ. اہل سقیفہ چند ہے اس میں بھی اختلاف, ایک جیسے فیصلے ہیں
72 میں دیکھیے ایک جیسے فیصلے ہیں. آخری شعر جناب علیہ السلام کی بارگاہ میں نص کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ایک جیسے فیصلے ہیں, میدان میں آ گیا ہے تو لوٹے گا جیت کر. میدان میں آ گیا ہے تو لوٹے گا جیت کر. حیدر کا حوصلہ علی اصغر میں دیکھیے. میدان میں آ گیا ہے تو لوٹے گا جیت کر. حیدر کا حوصلہ علی اصغر میں دیکھیے. حیدر کا حوصلہ علی. الٹی ہے کیا رباب نے اصغر کی آستی. الٹی ہے کیا رباب نے اصغر کی آستی. ہلچل بپا ہے ظلم کے لشکر میں دیکھیے. ہے ظلم. الٹی ہے کیا رباب نے اصغر کی آستی. ہلچل بپا ہے ظلم کے لشکر میں دیکھیے. ہلچل بپا ہے ظلم کے میدان میں آ گیا ہے تو لوٹے گا جیت کر. حیدر کا حوصلہ علی اصغر میں دیکھیے. حیدر کا حوصلہ علی اصغر میں دیکھیے. بس علامہ کا شور ہے. محترم جناب مدثر جونپوری صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. آئیے حضرات اپنی فہرست کا ایک عظیم نام آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ہی دیار محبت سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو خطابت کی بھی وادی میں اپنا مقام رکھتی ہے اور الحمدللہ شاعری کی بھی وادی میں اپنا مقام رکھتی ہے. میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا میر ہلال رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوا علی محمد و آل محمد. صلوات محمد و آل. آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی. جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی. عبادتوں کا اسے فائدہ نہیں ملتا. جو اپنے دل میں لیے پھر رہا ہے بغض علی. عبادتوں کا اسے فائدہ نہیں ملتا.
خلاف حیدر کرار بولتا ہے وہی وہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا. خلاف حیدر کرار بولتا ہے وہی وہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا. سرکار امام رضا کی بارگاہ میں خطاباً ہدیہ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. خلاف حیدر کرار بولتا ہے وہی وہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملتا. نماز عشق کو معراج ملنے والی ہے، نماز عشق کو معراج ملنے والی ہے، برائے سجدہ حضور خدا میں آئے ہیں. نماز عشق کو معراج ملنے والی ہے، برائے سجدہ حضور خدا میں آئے ہیں. گزرنے والی ہے ان کی یہ رات جنت میں، یہ لوگ جشن امام رضا میں آئے ہیں. گزرنے والی ہے ان کی یہ رات جنت میں، یہ لوگ جشن امام رضا میں آئے ہیں. گزرنے والی ہے ان کی یہ رات جنت میں، یہ لوگ جشن امام رضا میں آئے ہیں. کسی کو کرتی ہے سیراب نام شہ کی سبیل. علم نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا. کسی کو کرتی ہے سیراب نام شہ کی سبیل، کسی کا تشنہ دہانی سے دم نکلتا. کسی کو کرتی ہے سیراب نام شہ کی سبیل، کسی کا تشنہ دہانی سے دم نکلتا ہے. یہ دل کو لگتا ہے آتے ہیں حضرت عباس امام باڑوں سے جب بھی علم نکلتا ہے. یہ دل کو لگتا ہے آتے ہیں حضرت عباس امام باڑوں سے جب بھی علم نکلتا ہے. میں کسی غیر کی دہلیز پہ جاتا ہی نہیں، حضور میں کسی غیر کی دہلیز پہ جاتا ہی نہیں. مشکلیں حل میری کرتے ہیں جناب عباس. ملاحظہ فرمائیے گا، میں کسی غیر کی دہلیز پہ جاتا ہی نہیں. مشکلیں حل میری کرتے ہیں جناب عباس، مشکلیں حل میری کرتے ہیں جناب عباس. فاطمہ بنت پیمبر سے دعا مانگتا ہوں اور دامن میرا بھرتے ہیں جناب عباس. فاطمہ بنت پیمبر سے، فاطمہ بنت پیمبر سے دعا مانگتا ہوں اور دامن میرا بھرتے ہیں جناب عباس، اور دامن میرا بھرتے ہیں جناب عباس. یہ قطع بند ملاحظہ فرمائیے گا ہلال بھائی، دعا چاہتا ہوں. دیکھ کر ٹوٹے ہوئے نیزے کی تیزی رن میں، ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھ کر ٹوٹے ہوئے نیزے کی تیزی رن میں سانسیں پھولی دہنے اہل جفا سوکھ گیا. ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھ کر ٹوٹے ہوئے، لکھنؤ میں ہی شاعری سنی جاتی ہے، دیکھ کر ٹوٹے ہوئے نیزے کی تیزی رن میں سانسیں پھولی دہنے اہل جفا سوکھ گیا. مطمئن بھرتا رہا مشک آتش کا سورج، گرمی خوف سے دریا کا گلا سوکھ گیا. یا کاشف الکرب، مطمئن مطمئن بھرتا رہا مشک آتش کا سورج، گرمی خوف سے دریا کا گلا سوکھ گیا. گرمی خوف سے دریا کا گلا سوکھ گیا. یہ قطع بند میں ملاحظہ فرمائیے گا. حضور خاص دعا چاہتا ہوں میں، گرمی خوف سے دریا کا گلا سوکھ گیا. کیا حوصلہ تھا نصرت اسلام کے لیے، کیا حوصلہ تھا نصرت اسلام کے لیے. 6 ماہ میں جہاد کی خاطر نکل گئے. ملاحظہ فرمائیے گا، کیا حوصلہ تھا، کیا حوصلہ تھا نصرت اسلام کے لیے. 6 ماہ میں جہاد کی خاطر نکل گئے. اکبر نے برچھیوں کی کمر رن میں توڑ دی، تیرے ستم کا سر علی اصغر کچل گئے. تیرے ستم کا سر علی اصغر کچل گئے. یہ خیال ملاحظہ فرمائیے گا. چھری حسین کی گردن پر چل گئی، لیکن چھری حسین کی گردن پر چل گئی لیکن ہوائے بیعت فاسق شکست کھا کے چلی. ملاحظہ فرمائیے گا. تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. حضور، چھری حسین کی گردن پر چل گئی لیکن ہوائے بیعت فاسق شکست کھا کے چلی.
ہوائے بیعت فاسق شکست کھا کے چلی، سجا کے نیزوں پا سر ناصران وحدت کے، سپاہ شام 72 علم اٹھا کے چلیے، سجا کے نیزوں پر سر ناصران وحدت کے، سپاہ شام 72 علم اٹھا کے چلی۔ دلیل ہے میری آنکھوں کا خود چھلک جانا، دلیل ہے میری آنکھوں کا خود چھلک جانا، جہان فکر کے اندر حسین آتے ہیں، دلیل ہے، دلیل ہے، بلال بھائی دعا چاہتا ہوں فرمائیے گا، دلیل ہے میری آنکھوں کا خود چھلک جانا، جہان فکر کے اندر حسین آتے ہیں، جہان فکر کے اندر حسین آتے ہیں، جو ساری عمر مناتا ہے ایک حسین کا غم، لحد میں اس کی 72 حسین آتے ہیں، یا کاشف الکرب، جو ساری عمر مناتا ہے ایک حسین کا غم، لحد میں اس کی 72 حسین آتے ہیں، معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، شباب بھائی معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، خود رسولوں کو بھی وہ مائل حیرت کرتا، نوجوان دوست خاص کر کے ملاحظہ فرمائے، معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، خود رسولوں کو بھی وہ مائل حیرت کرتا، معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، خود رسولوں کو بھی وہ مائل حیرت کرتا، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ میرے غازی کا کٹا سر بھی تلاوت کرتا، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، خود رسولوں کو بھی وہ مائل حیرت کرتا، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ میرے غازی کا کٹا سر بھی تلاوت کرتا، احترام سر شبیر میں معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، معجزہ تشندہن بعد شہادت کرتا، خود رسولوں کو بھی وہ مائل حیرت کرتا، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ میرے غازی کا کٹا سر بھی تلاوت کرتا، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ محبت آپ کی، احترام سر شبیر میں چپ تھا ورنہ میرے غازی کا کٹا سر بھی تلاوت کرتا، میرے غازی کا کٹا سر بھی، بس آخری کلام میں چند اشعار ملاحظہ فرما لیجئے اور التماس دعا، میرے غازی کا کٹا سر بھی تلاوت کرتا، جب تک بنام شاہ پکارا نہیں گیا، ملاحظہ فرمائیے گا، جب تک بنام شاہ پکارا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا قبیلہ نہیں گیا، جب تک بنام شاہ پکارا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا قبیلہ نہیں گیا، دنیا ابھی غدیر کی وادی سے دور ہے، دنیا ابھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا، دنیا ابھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا، جو بھی سنی یا علی، مولا خوش رکھیں آپ کو، جو بھی سنی، دنیا ابھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا، شجرہ بے شک یا علی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا، جو بھی سنی علی کی فضیلت وہ مان لی، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا، سولی چڑھے زباں کٹی جاں بھی چلی گئی، سولی چڑھے آخری فرتک کے لیے، شجرہ تھا پاک اس لیے سوچا نہیں گیا، دنیا ابھی غدیر کی وادی سے دور ہے، مقصد حسین کا ابھی سمجھا نہیں گیا، سولی چڑھے زباں کٹی جاں بھی چلی گئی، میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا، یا کاشف الکرب، سولی
سولی چڑھے زباں کٹی جہاں بھی چلی گئی میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا. یہ شعر بڑی آہستگی سے گوش گزار کروں گا. عسکری بھائی ملاحظہ فرمائیے گا. سولی چڑھے, آپ اوپر آ جائیں. سولی چڑھے زباں کٹی جہاں بھی چلی گئی میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا. بڑی آہستگی سے شعر حوالے کر رہا ہوں. زہرا کے قاتلوں پہ جو لعنت کا ہے ثواب. دوسرا مصرع سنیے گا. زہرا کے قاتلوں پہ جو لعنت کا ہے ثواب اب تک کسی فرشتے سے لکھا نہیں گیا. کیا کہنے یا علی. مولا خوش رکھے آپ کو. سولی چڑھے سولی چڑھے یا علی. مولا خوش رکھے. سولی چڑھے زباں کٹی جہاں بھی چلی گئی میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا. زہرا کے قاتلوں پہ جو لعنت کا ہے ثواب اب تک کسی فرشتے سے لکھا نہیں گیا. اب تک کسی فرشتے سے ابھی تک میں نے نہیں کہا تھا, لیکن اب میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے شعر پر بولنا فرض محبت ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. یہ شعر اب تک کسی فرشتے سے لکھا نہیں گیا. سولی چڑھے زباں کٹی جہاں بھی چلی گئی میسم مگر تمہارا عقیدہ نہیں گیا. اکبر کا حسن ایسا تھا غش کھا کے گر گئے. اکبر کا حسن ایسا تھا غش کھا کے گر گئے. یوسف سے تھوڑی دیر بھی دیکھا نہیں گیا. اکبر کا حسن ایسا تھا غش کھا کے گر گئے. حضور اکبر کا حسن ایسا تھا غش کھا کے گر گئے. اب سمجھے طور پہ غش کیوں کھائے تھے. اکبر کا حسن ایسا تھا غش کھا کے گر گئے. یوسف سے تھوڑی دیر بھی دیکھا نہیں گیا. کرب و بلا سے پہلے کہیں کائنات میں تیغ آتش سے نہر کو مارا نہیں گیا. تیغ آتش سے نہر کو مارا نہیں گیا. عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو. عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا. کیا کہنے عباس سے. مولا خوش رکھیں آپ کو. کیا کہنے آپ کے. عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا. اپنے سفر مدحت کا نازک ترین شعر زیادہ فرمائیے گا. شعر عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا. شعر کا نہج دیکھیے گا. ان جن سے ہنسی کا وار بھی روکا نہیں گیا. نیزوں پر ساتھ نکلی 72 سروں کی فوج. ملاحظہ فرمائیے گا. نیزوں پر ساتھ نکلی 72 سروں کی فوج. بیمار کربلا سے اکیلا نہیں گیا. نیزوں پر یا علی. کیا عمدہ سماعت کر رہے ہیں آپ. مولا خوش رکھے آپ کو. یا علی. نیزوں پر ساتھ نکلی 72 سروں کی فوج. بیمار کربلا سے اکیلا نہیں گیا. عباس سے انہیں بھی تھی لڑنے کی آرزو. ہر ماتمدار علم میں مشق سکینہ سجاتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. یہ مشق کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کتنی وسعت ہے اس مشق کی. حضور یہ تو صوبہ ادب میں بار بار مخاطب کر رہا ہوں لیکن حوصلہ افزائی کے لیے بار بار کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. حضور یہ میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں آپ سب کو مخاطب کروں لیکن پھر بھی یہ حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. یہ شعر نیزوں پر ساتھ نکلی 72 سروں کی فوج. بیمار کربلا سے اکیلا نہیں گیا. بیمار کربلا سے اکیلا نہیں گیا. بیمار کربلا سے اکیلا نہیں گیا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا.
کہ سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے کانٹوں سے تھوڑی دیر بھی سنبھلا نہیں گیا۔ سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے، اب مشق لگاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے کانٹوں سے تھوڑی دیر بھی سنبھلا نہیں گیا، ہم کیا سبیل مشق سکینہ سے آج تک، مشق سکینہ، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے کانٹوں سے تھوڑی دیر بھی سنبھلا نہیں گیا، ہم کیا سبیل مشق سکینہ سے آج تک کنبہ سمندروں کا بھی پیاسا نہیں گیا۔ یا کاشف الکرب، ہم کیا سبیل، بس 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیجئے، بہت بہترین سماعت کیا آپ نے، مولا خوش رکھے ہیں آپ کو، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے حضور۔ ہم کیا سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے کانٹوں سے تھوڑی دیر بھی سنبھلا نہیں گیا، ہم کیا سبیل مشق سکینہ سے آج تک کنبہ سمندروں کا بھی پیاسا نہیں گیا۔ اب یہ زبان کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان کے درمیان پڑھ رہا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ہم کیا سبیل مشق سکینہ سے آج تک کنبہ سمندروں کا بھی پیاسا نہیں گیا، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، زبان ملاحظہ فرمائیے گا، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا۔ رن میں جو آیا، رن یا عباس یا عباس یا علی، سارے شعر میں نے چھوڑ دیے، 3 شعر ملاحظہ فرما لیجئے، سارے شعر چھوڑ دیے، پھر کبھی انشاءاللہ توفیق ملی تو آپ کی خدمت کروں گا۔ 3 شعر تسلسل سے ملاحظہ فرمائیے، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا، پیروں پہ چل کے 3 شعر، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا، مارا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مختار نے انہیں، کیا کہنے، رن میں جو آیا نیزہ عباس دیکھنے، پیروں پہ چل کے پھر وہ دوبارہ نہیں گیا، مارا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مختار نے انہیں، قاتل حسین کا کوئی بخشا نہیں گیا۔ پھر یہ شعر جس کے لیے نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، شعر جن کے دل حسین کے علی اکبر کے لیے دھڑکتے ہیں، وہ شعر لوہے دل پر لکھیں، مارا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مختار نے انہیں، قاتل حسین کا کوئی بخشا نہیں گیا۔ شعر تختیہ دل پر لکھیے گا، مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، ترکیب کی داد چاہتا ہوں، مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، زندہ پلٹ کے جنگ سے نیزہ نہیں گیا۔ کیا کہنے، آخری شعر اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، یہ شعر جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے اور اس سے ملاقات ہو، کہا جاتا ہے کہ ہمارا سلام کہنا اور مولا سے کہنا ہم کو بھی بلائیں، جانے والا کہتا ہے آپ کے لیے کیا لے کر آئیں، تو جب ملنے آتا ہے وہ کچھ کہے نہ کہے لیکن ایک چیز ضرور کہتا ہے، کفن لیتے آنا۔ اب کفن جو کربلا سے آتا ہے، یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا، مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، حوصلہ بڑھایا آپ نے، مولا آپ کو شاد رکھے، مارا کچھ ایسے سینہ اکبر نے گھیر کے، زندہ پلٹ کے جنگ سے نیزہ نہیں گیا، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کے سامنے کانٹوں سے تھوڑی دیر بھی سنبھلا نہیں گیا، ہم کیا سبیل مشق سکینہ سے آج تک کنبہ سمندروں کا بھی پیاسا نہیں گیا، لائے ہے جس خوشی سے کفن کربلا کا ہم،
لائے ہیں آخری شعر، لائے ہیں جس خوشی سے کفن کربلا کا ہم، شادی کا بھی لباس خریدا نہیں گیا۔ ارے زندہ باد، زندہ باد محترم جناب میر ہلال رضوی صاحب۔ آئیے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم جناب شباب جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ محترم جناب شباب جلال پوری صاحب جو باہر تشریف فرما ہے وہ برائے کرم فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ اب کربلا جانے کی جس کو جتنی تمنا اور جتنی للک ہے اس سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا وہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ مومنین سامعین اکرام السلام علیکم۔ بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیر جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، چار مصرے ان کے لال سرکار سلطان کربلا سے ہوتے ہوئے بیوی کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، فرمائیں گے۔ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے، حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے، حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع میرے لیے نہیں، آپ کو سننا ہے، شہزادی کی رضا کے لیے آپ رات کو سننا ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جہاں ملے اسے زندہ جلا دیا جائے، جہاں ملے اسے زندہ حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے، کسی شاعر نے نہیں کہا مگر میں گزارش کر رہا ہوں، آواز بڑھا دیجئے، ایکو باہر کا کم کر دیجئے، بالکل گلا پکڑ رہا ہے یہ مائک، اور اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ مولا آپ کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حسین کیا ہے جہاں کو بتا دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جہاں ملے جہاں ملے جہاں ملے
حضرات بہت بہتر سن رہے ہیں. مطلع پڑھتا ہوں سرکار امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر چند ائمہ معصومین تک. انشاءاللہ گفتگو مکمل نہ ہو تو آپ خاموش رہیے گا. میں گزارش کرتا ہوں مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. موسی کاظم کے بیٹے کا جشن منایا جائے گا. آپ کم ہیں مگر آپ میں دم بہت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مطلع سنیے. موسی کاظم کے بیٹے کا جشن منایا جائے گا. موسی کاظم کے بیٹے کا جشن منایا جائے گا. شہر ادب کے سارے عزاداروں کو بلایا جائے گا. شہر ادب کے سارے عزاداروں کو بلایا جائے گا. آپ کے مزاج کا مصرع روں کو بلایا جائے گا. پہلے حیدر دشمن حیدر کو پہلے قبروں سے اٹھایا جائے گا. دشمن حیدر کو پہلے قبروں سے اٹھایا جائے گا. بعد میں ان کو دوزخ کا فرمان سنایا جائے گا. اب شعر سنیے. بعد میں ان کو دوزخ کا فرمان سنایا جائے گا. الٹے سیدھے فتوے آئیں گے یہ محرم سے پہلے. جاگیے گا بھائی. بعد میں ان کو دوزخ کا فرمان سنایا جائے گا. الٹے سیدھے فتوے آئیں گے یہ محرم سے پہلے. ارے ماتم کر کے مفتی کو اوقات میں لایا جائے گا. ماتم کر کے مفتی کو اوقات میں لایا جائے گا. بلند آواز سے نعرہ سرور. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیش کرتا ہوں حضرات. چونکہ مائک واقعی جو ہے بول بہت اچھا رہا ہے لیکن بلوا بہت اچھا نہیں پا رہا. میں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص. جو مدحت حیدر کو اب اچھا ہوا ہے اسی پہ رہن دیجیے گا. جو مدحت حیدر کو دشوار سمجھتے ہیں. جو مدحت حیدر کو دشوار سمجھتے ہیں. ہم ایسی زبانوں کو بیکار سمجھتے ہیں. باہر یہ میرے نوجوان بھائی آپ سے بھی گزارش ہے یہ مطلع سنیں اور اس کے بعد شعر سنیں. جو مدحت حیدر کو دشوار سمجھتے ہیں. ہم ایسی زبانوں کو بیکار سمجھتے ہیں. ہم ایسے مسلمان کو بیمار سمجھتے ہیں. ہم ایسے مسلمان کو ارے بیمار سمجھتے ہیں. جو لوگ محرم کو تہوار سمجھتے ہیں. جو لوگ محرم کو ایک نعرہ حیدری میرے ساتھ لگا دے پھر شعر سنیں. نعرہ حیدری.
ہم ایسے مسلمان کو بیکار سمجھتے ہیں جو لوگ محرم کو تیوہار سمجھتے ہیں، تیوہار سمجھتے ہیں۔ حیدر کے گھرانے کے 6 ماہ کے بچے بھی، حیدر کے گھرانے کے 6 ماہ کے بچے بھی چلتے ہوئے تیروں کی رفتار سمجھتے ہیں، چلتے ہوئے تیروں کی، چلتے ہوئے تیروں کی رفتار سمجھتے ہیں۔ چاروں طرف سے آپ جنتوں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں ہر آنے والے کی دعا قبول ہو جائے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو تھوڑا سا مجھے سہارا آپ کا چاہیے۔ ارے جو لوگ محرم کو تیوہار سمجھتے ہیں، حیدر کے گھرانے کے 6 ماہ کے بچے بھی چلتے ہوئے تیروں کی رفتار سمجھتے ہیں۔ تم دل سے دعا مانگو عباس کے روضے پر۔ اہل ادب کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں خاص طور سے۔ ارے تم دل سے دعا مانگو عباس کے روضے پر، گونگوں کی زبانیں بھی سرکار سمجھتے ہیں، گونگوں کی زبانیں بھی، گونگوں کی زبانیں بھی سرکار سمجھتے ہیں، گونگوں کی زبانیں بھی سرکار سمجھتے ہیں۔ ایک شعر چپکے سے سن لیجئے۔ ہر دشمن زہرا کو ہم لوگ محمد کا غدار سمجھتے تھے، غدار۔ ہر دشمن زہرا کو ہم لوگ محمد کا غدار سمجھتے تھے، غدار سمجھتے ہیں۔ شعر قسم خدا کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا حوصلہ اس شعر پہ بڑھائیں۔ ارے غدار سمجھتے تھے، غدار سمجھتے ہیں۔ عباس سے یہ کہہ کر سرور نے لیا نیزہ، ہم تیری نظر کو ہی تلوار سمجھتے ہیں، ہم تیری نظر۔ بہت شکریہ حضرات۔ عباس سے علی مولا، علی مولا، ہر دشمن زہرا کو ہم لوگ محمد کا۔ اس سلسلے کا آخری شعر اور میرا پیارا شعر، اس کے بعد 2 شعر کا حکم ہوا ہے، پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ تھوڑا سا بیداری چاہوں گا۔ ہم میں سے مسلمان کو بیمار سمجھتے ہیں جو لوگ محرم کو
तलवार जो लोग मुहर्रम को त्योहार समझते हैं, अब्बास से ये कहकर सरवर ने लिया नेज़ा, हम तेरी नज़र को ही तलवार समझते हैं। ज़हरा के जो दुश्मन हैं, जो दुश्मन ज़हरा हैं, जो दुश्मन ज़हरा हैं, हम लोग मोहम्मद का गद्दार समझते थे, गद्दार समझते हैं। जो 100% सोच के आए हैं कि आज नहीं बोलना है, उनके लिए ये शेर। गद्दार समझते थे, गद्दार समझते हैं। हज़रत नदीम सरवर के नौहे का ये जवाब है, जिसकी कॉपी हुई थी और बहुत सारे अशार पढ़े गए। इस सिलसिले में एक शेर हबीर का भी सुने। अरे हर दुश्मन ज़हरा को हम लोग मोहम्मद का गद्दार समझते थे, गद्दार समझते हैं। हम लोगों को रह रह कर अरे आती है हंसी उन पर, जो लोग भगोड़ों को जर्रा करेंगे। ये नारा सुन के 4 मिसरा याद आ या मिसरे याद आ गए। करेंगे बातिल से इनकार, जो होगा देखा जाएगा। करेंगे बातिल से इनकार, जो होगा देखा जाएगा। चलेगी लहजे की तलवार, जो होगा देखा जाएगा। चलेगी लहजे की तलवार, जो होगा देखा जाएगा। मुनाफिक हो कि मुनकिर हो कि मुशरिक हो ज़माने में, मुनाफिक हो कि मुनकिर हो कि मुशरिक हो ज़माने में, गिरा दो तीनों की सरकार, जो होगा गिरा दो तीनों की सरकार, गिरा दो तीनों की सरकार। जो होगा देखा जाएगा। गिरा दो तीनों की सरकार। एक जरा हाँ बात सही है। इसके लिए तो हर अदादार को इस वक्त मैं समझता हूँ लाजिम और ज़रूरी है कि अपनी नमाज़ों में बद्दुआ करें। ख़ास तौर से हर जालिम के लिए, ख़ास तौर से जो जालिमीन हमारे हक़ में पूरी तरह से बेहतरी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी आप हज़रात ख्याल रखें अपनी हर नमाज़ों में। खाली फेसबुक और व्हाट्सएप से ही दुआएं न पहुँचाई जाए, बल्कि मुसल्ले की दुआएं आपकी ज़्यादा कारगर हो सकती हैं। मतला पढ़ता हूँ और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। चूँकि इतना प्यारा आपने माहौल बना रखा है, मैं तो डरा हुआ था। आउट ऑफ सीज़न जब महफिल होती है तो आपको तो सोचना ही पड़ता है, हमें और ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन खुदा का लाख लाख एहसान है कि ये वो ज़िक्र है जिस ज़िक्र को किसी वक्त का मुहताज नहीं बनाया। मैं पढ़ता हूँ। हैरा यजीदियत है, हैरा यजीदियत है, खंजर बदल बदल के हैरा यजीदियत। मैं अपना बड़ा चुनिंदा कलाम दे रहा हूँ आपको। हैरा यजीदियत है, उस्ताद देखेंगे। हैरा यजीदियत है, खंजर बदल बदल के सर भेजते हैं रन में, सरवर बदल बदल के। कसम से मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, मुझे याद होगा, मुझे याद होना चाहिए और बिल्कुल याद आपको भी होना चाहिए। जो मंजर पिछली महफिलों का होता है वही मंजर बनाइए। हैरा यजीदियत है,
خنجر بدل بدل کے، خنجر بدل بدل کے سر بیجتے ہیں رن میں، سر بیجتے ہیں رن میں، سرور بدل بدل کے۔ شیر اصغر کی کم سنی اور اکبر کی نوجوانی مقتل میں آ رہی ہے تیور بدل بدل کے، مقتل میں آ رہی ہے۔ سلام ہے آپ کو۔ آ رہی ہے مقتل میں آ رہی، یا علی علی، مقتل میں آ رہی ہے تیور بدل بدل کے، تیور بدل بدل کے۔ کعبے کے اور علی کے جتنے جہاں تھے دشمن، تاریخ ہے راجدیدیت ہے خنجر بدل بدل کے۔ کعبے کے اور علی کے ارے جتنے جہاں تھے دشمن، مارا خدا نے سب کو پتھر بدل بدل کے۔ نہیں حق نہیں ادا ہو رہا، تھوڑا پیچھے والے اور میرے ساتھ آئیں۔ کعبے کے اور علی کے، ماشاءاللہ، کعبے کے اور علی کے جتنے جہاں تھے دشمن۔ اتنی محفل اتنی محنت 4 محفلوں میں یقیناً کرنی پڑتی ہے، اس مائک کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ کعبے کے اور علی کے جتنے جہاں تھے دشمن، مارا خدا نے سب کو پتھر بدل بدل کے، پتھر بدل بدل کے، پتھر بدل بدل کے۔ جگہ چھوڑ دیں گے، مجھ پہ احسان ہوگا کہ کالا لباس پہنے کعبہ بھی مطمئن ہے۔ محرم آ رہا ہے، کالا لباس پہنے ارے کعبہ بھی مطمئن ہے۔ دیکھا ہے مفتیوں نے چادر بدل بدل کے، دیکھا ہے مفتیوں نے، دیکھا ہے مفتیوں نے۔ حیدر دیکھا دیکھا ہے موتیوں نے چادر بدل بدل کے، دیکھا ہے موتیوں نے چادر بدل بدل کے۔ جھولے سے ایک سورج کہہ کر نکل پڑا ہے، رکھ دیں گے آج رن کا منظر بدل بدل کے، رکھ دیں گے آج رن کا منظر بدل بدل کے۔ سنیے شعر، صفین کے منافق، صفین کے منافقان تھے یہ کیا ہے؟ آئے میرے ساتھ خدا کی قسم اگلا مصرع سنبھالیں کہ صفین رکھ دیں گے آج رن کا منظر بدل بدل کے۔ صفین کے منافق حیران تھے یہ کیا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے حیدر بدل بدل کے۔ بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ مل کے لگائے کالا لباس پہنے کعبہ بھی مطمئن ہے، دیکھا ہے مفتیوں نے
चादर बदल बदल के चादर लीजिए इससे अच्छा शेर देखा है मुफ्तियों ने चादर बदल बदल के नींदें उड़ाई जिसने आबिद की करबला में नींदें उड़ाई जिसने अबू दर भाई शेर बतौर खास कि नींदें उड़ाई जिसने चादर चादर बदल बदल के नींदें उड़ाई जिसने अरे आबिद की करबला में दर दर भटक रहा है बिस्तर बदल बदल के दर दर एक सलवात पढ़ के सुने मोहम्मद वाले मोहम्मद सारे शेर छोड़ रहा हूँ आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम बड़ी मोहब्बतों से सुना मौला आपको सलामत रखे नींदें चचा खास तौर से पेश करता हूँ नींदें उड़ाई जिसने आबिद की करबला में दर दर भटक रहा है बिस्तर बदल बदल के देखा है मुफ्तियों ने चादर बदल बदल के खंजर बदल बदल के सरवर बदल बदल के बच्चों के लिए दुख्तर कहते हैं बेटी को लुत्फ ना आए तो बैठे रहिएगा आखिरी शेर और खत्म दुआ चादर बदल बदल के तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता नहीं 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 ऐसे नहीं पूरी तरह बेदार हो जाइए चादर बदल बदल के बिस्तर बदल बदल के अरे तय हो रहा था जिस दम मौला अली का रिश्ता लाए बहुत मुनाफिक दुख्तर बदल बदल के जिंदाबाद जी मोहतरम जनाब शबाब जलालपुरी साहब आइए आज़ाद आपके तामील की हुक्म होगी लेकिन मैं उससे कब्ल मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ बेहतरीन लबो लहजे के शायर और अपनी शायरी के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएं। जश्न की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ते हुए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि मुझे कुछ हौसला मिले आप तक शेर पहुँचाऊँ। 4 मिसरे ममदू के हवाले से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। कैसे बुझे चराग विलायत जहान से, कैसे बुझे चराग विलायत जहान से, पहले ही काट डाले हैं इसने हवा के हाथ। कैसे बुझे चराग विलायत जहान से, पहले ही काट डाले हैं इसने हवा के हाथ। ईरान को क्या खाक यहूदी मिटाएंगे, रखे हैं इसके सर पे इमाम रजा के हाथ। ईरान को क्या खाक यहूदी आबाद रहे, मौला सलामत रखे। ईरान को क्या खाक यहूदी मिटाएंगे, रखे हैं इसके सर पे इमाम रजा के हाथ। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। हैदर हैदर
غلط غلط ہی رہے گا، یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پیرونے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، نبی کے پہلو میں سونے سے تمام گلیوں تمام شہروں بھٹکنے والے نہیں ملیں گے، ہمارے فرقے میں اے مسلمان بہکنے والے، تمام گلیوں تمام شہروں بھٹکنے والے نہیں ملیں گے، ہمارے فرقے میں اے مسلمان بہکنے والے نہیں ملیں گے، حسین والے جہاں ملیں گے لٹانے والے ہی سب ملیں گے، بنی امیہ کے چند سکوں پہ بکنے والے، بنی امیہ کے چند سکوں پہ بکنے والے نہیں ملیں گے، ارے کسی بھی میدان میں جب ملیں گے علی کی سینہ سپر ملیں گے، نبی کے پہلو سے دھیرے دھیرے سرکنے والے نہیں، نبی کے پہلو سے شعر سنیں، دھیرے دھیرے سرکنے والے نہیں ملیں گے، جری سے نظریں ملا کے دیکھو، نہر پہ پہرا لگا کے دیکھو، تمہارے سینے میں دل ملیں گے دھڑکنے والے نہیں، تمہارے سینے میں دل ملیں گے دھڑکنے والے، جری سے نظریں ملا کے دیکھو، نہر پہ پہرا، ایک صلوات پڑھ دے آپ حضرات، بہت جلدی یہاں سے بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں کہ ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے، ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے، قتل ہو جائیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے، قتل ہو جائیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بیعت کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، آج سجاد کا تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائے، آج سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بیعت کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، تو ذوالشیرہ میں یہی سوچ کے وہ بیٹھے رہے، ہم اگر اٹھے تو عمران نہیں چھوڑیں گے، ذوالشیرہ میں سنیں یہی سوچ کہ انشاءاللہ بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم اگر اٹھے تو عمران نہیں چھوڑیں گے، ارے چھوڑ کر صدیوں سے بیٹھے ہو ابو طالب کو اور کہتے ہو کہ قرآن نہیں چھوڑیں گے، آجائیں ادھر آجائیں بھائی، آجائیں آگے آجائیں، ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے، قتل ہو جائیں گے میدان، ہاتھ سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے پھر بھی بیعت کا گریبان، ذوالشیرہ میں یہی سوچ کے وہ بیٹھے رہے، ہم اگر اٹھے تو عمران چھوڑ کر صدیوں سے بیٹھے ہو ابو طالب کو اور کہتے ہو کہ قرآن، ایک شعر عقیدے کا کہ تنگ دستی کی ردا اوڑھ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کیسے استقبال کریں گے آپ، بہت قیمتی شعر، تنگ دستی کی ردا اوڑھ رہے ہیں لیکن کربلا جانے کا ارمان نہیں چھوڑیں گے، تنگ دستی کی ردا اوڑھ رہے ہیں لیکن کربلا جانے کا ارمان نہیں چھوڑیں گے، تو دیکھنا فاطمہ زہرا کے گھرانے والے ہم کو محشر میں پریشان نہیں چھوڑیں گے، ہم کو محشر میں پریشان نہیں چھوڑیں گے، ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر، سنان و نیز و خنجر
اکڑنے آئی ہے. ارے دیارے کربو بلا میں امام زادے سے نمک حرام کی اولاد لڑنے آئی ہے. دیارے تنگ دستی کی ردا اوڑھ رہے ہیں، لیکن کربلا جانے کا ارمان دیکھنا فاطمہ زہرا کے گھرانے والے ہم کو محشر میں پریشان نہیں چھوڑیں گے. ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر، سنان و نیزہ و خنجر اکڑنے آئی ہے. دیار کرب و بلا میں حلال امام زادے سے نمک حرام کی اولاد باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر. قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں حسین کے عابد کے پاس لائیں گے مختار. قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں عابد کے پاس لائیں گے مختار. بچے بھی بوت اور آپ کے میدان جنگ میں رکھتے نہیں نیام سے تلوار کھینچ کر. تو مفتی اگر بیان علی کے خلاف دے منبر سے ہی اتار دو دستار کھینچ کر. مفتی باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر. قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں حسین کے عابد کے پاس لائیں گے مختار کھینچ کر. مفتی اگر بیان علی کے خلاف دے منبر سے ہی اتار دو دستار کھینچ کر. ارے ماتم کے جو چھپے ہیں مخالف ہمارے بیچ رسوا انہیں کرو سر بازار کھینچ کر. ماتم کے جو چھپے ہیں مخالف ہمارے بیچ ماتم کے جو چھپے ہیں مخالف ہمارے بیچ رسوا انہیں کرو. درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا. درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا. علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. خلاف فرش ازا آدھیاں جلا کے دکھا. بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے. علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. حیدر حیدر سنیں درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا. جناب علی اصغر کے حوالے سے بڑے اچھے اچھے اشعار سنے کتاباً انشاءاللہ بیٹھے نہیں رہیں گے اپنی جگہ. درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا. علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. خلاف فرش ازا آدھیاں چلا کے دکھا. بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے. علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. تبسم علی اصغر نے غلمولا سے کہا اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا. میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا. تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا.
تو مسکرا کے دکھا تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا، میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ تم مسکرا کے دکھا، تم مسکرا کے دکھا اور مجھے ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں، رک کر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی تھا جواں ذکر علی، اب بھی جواں ہے، جھکتی ہوئی مفتی کی کمر دیکھ رہے ہیں۔ ہم ماتم سرور کا اثر دیکھ رہے ہیں، رخ کر کے زمانے میں جدھر دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی تھا جواں ذکر علی، اب بھی جواں ہے، جھکتی ہوئی مفتی کی کمر دیکھ رہے ہیں۔ زینب تیرے بچوں کے ہر ایک وار کو رن میں جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں۔ ارے فوجیں تو بہت دور ہوا تک نہیں آتی، عباس ترائی بج ادھر دیکھ رہے ہیں۔ فوجیں تو بہت دور نعرہ حیدری، حیدری لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا، خدا کے پیش نظر وہ جبین کس کی ہے؟ علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا، طواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے؟ علی کے باپ کو لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا، خدا کے پیش نظر وہ جبین، علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا، طواف کرتا ہے جس پر زمین۔ چار مصرے مولا سجاد کے بالکل نئے، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے محبت سے سنا تو انشاءاللہ پورے ہندوستان پڑھوں گا آگے، سنیے گا، بالکل نئے چار مصرے۔ ہیدی بھائی دیکھیے گا، اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے۔ سنیں انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے، اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے۔ اسے اسیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، کسی بھی وقت یہ زنجیر توڑ سکتا ہے۔ اسے اسیر نعرہ حیدری، حیدری اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے۔ اسے اسیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، کسی بھی وقت یہ زنجیر توڑ سکتا ہے۔ کہا یزید سے دربار شام میں آ کر ستم کے بعد بھی جذبے بدل نہیں سکتے۔ ارے پہن کے بیڑیاں پیروں میں تو گردن میں، یہ کس نے کہہ دیا سجاد چل نہیں سکتے؟ پہن کے بیڑیاں پیروں میں توق گردن میں، یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر یہ چاہے تو اپنے بندھے ہی ہاتھوں سے ابھی یزید کی گردن مروڑ سکتا ہے۔ اسے اسیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، کسی بھی وقت یہ زنجیر توڑ
ایک کلام پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی. اے کربلا جو تیرے خزانوں سے دور ہے، لذت وفا کی اس کے بیانوں سے دور ہے. اے کربلا جو تیرے خزانوں، نوجوانوں، اے کربلا جو تیرے خزانوں سے دور ہے، لذت وفا کی اس کے بیانوں سے دور ہے. اکبر نے سانس بھرنے کا موقع نہیں دیا، برچھی اسی لیے تو جوانوں سے دور ہے. ارے جن کے سروں سے چھینی تھی چادر یزید نے، بے پردگی انہی کے گھرانوں سے دور ہے. اب یہاں سے شعر سنیں. جن کے سروں سے چھینی تھی چادر یزید نے، شبیر تیرے چاہنے والے قریب ہیں، نسل یزید تازیہ خانوں سے دور ہے. شبیر تیرے چاہنے والے قریب ہیں، نسل یزید تازیہ خانوں سے دور ہے. تو ایسے مؤذنوں پہ لعنت بلال کی، حیدر کا نام جن کی اذانوں سے دور ہے. حیدر حیدر بس آخری میں کلام کی فرمائش ہے. ایک مطلع 4-5 شعر اور اپنی جگہ لے لوں گا. حج کرنے والے زائرے، ایک شعر اور یاد آ گیا اس میں کا، سن لیجئے. ایسے مؤذنوں پہ لعنت بلال کی، حیدر کا نام جن کی اذانوں سے. حج کرنے والے زائرے کرب و بلا کو دیکھ، حج کرنے والے زائرے کرب و بلا کو دیکھ، پیدل چلا ہے پھر بھی تھکانوں سے دور ہے. حج کرنے والے زائرے کرب و بلا کو دیکھ، پیدل چلا ہے پھر بھی تھکانوں سے دور ہے. ستمگروں کے ہے لب پر سوال کیا ہوگا، اگر دلیر کو آیا جلال کیا ہوگا. ہنسی سے جس نے اڑائی ہے ظلم کی نیندیں، ذرا یہ سوچئے اس کا خیال کیا ہوگا. ہمارا کھینچا ہوا ایک خط ہی کافی ہے، تمہیں دکھا کے زیادہ کمال کیا ہوگا. شعر سنیں یہاں سے 2-3. ستمگروں کے ہے لب پر سوال، اگر دلیر کو آیا جلال. یہاں سے 3 شعر سنیں. ہنسی سے جس نے اڑائی ہے ظلم کی نیندیں، ذرا یہ سوچئے اس کا خیال. ہمارا کھینچا ہوا ایک خط ہی کافی ہے، تمہیں دکھا کے زیادہ کمال. عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں، ستم کا اس سے زیادہ سوال کیا ہوگا. انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے 2 شعر یہاں سے. عزا کا فرش سنیں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں، ستم کا اس سے زیادہ سوال کیا ہوگا. دعائے فاطمہ زہرا کے ہم حصار میں ہیں، ہمیں نصیب پہ اپنے ملال کیا ہوگا. اسی لیے تو ہے ورد زبان نام علی، ہمیں پتا ہے لحد میں سوال کیا ہوگا. تو خدا ہی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا. زندہ باد. میں کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب ہلال نقوی صاحب.
محفل کی مناسبت سے سرور صاحب ایک مطلع اور چند شعر اجازت بھائی کہ مثل غلام جاتا ہوں اس رہنما کے ساتھ، سماعت فرمائیں کہ مثل غلام جس کی رضا کے ساتھ، صحیح کروا دیا بھائی، مائک وائک تھوڑا اٹھوا دیجیے اسے، مائک تھوڑا اٹھا دو اور 6-7 منٹ کی بات ہے بھائی، 6-7 منٹ کی بات ہے بس، سمجھے؟ اللہم صلی علی محمد کہ مثل غلام جاتا ہوں اس رہنما کے ساتھ، رستے بھی رخ بدلتے ہیں جس کی رضا کے ساتھ۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، کہ اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ، کہ چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ، اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ، اپنی بساط کیا ہے چلیں یا نہیں چلیں، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ۔ اور شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، شعر سماعت فرمائیں کہ جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ، کہ جیبوں میں چند سکے زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ، کہ زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ۔ دیکھیں حضرات اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، شعر پیش کر رہا ہوں جی کہ جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ۔ ایک شعر سماعت فرمائیں حضرات، بہت بہت شکریہ، یہ شعر سماعت فرمائیں کہ یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے کبھی، شعر پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے کبھی، عمر دراز ہے کفن کربلا کے ساتھ، کہ یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے کبھی، عمر دراز ہے کفن کربلا کے ساتھ۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں حضرات، سماعت فرمائیں، سرور بھائی خاص طور سے ایک بات کہی ہے کہ آنکھوں میں اس لیے ہے یہ پانی فرات کا بھی ہوتی ہیں اکثر ہوا کے ساتھ، چنگاریاں بھی ہوتی ہیں اکثر ہوا کے ساتھ۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ مدح رضا میں لوگ مکمل نہ ہو سکے، دیکھیے یہ ایک اعتراف ہے، برا نہ مانیے گا، کہ مدح رضا میں لوگ مکمل نہ ہو سکے، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ابتدا کے ساتھ، کہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ابتدا کے ساتھ، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ابتدا کے ساتھ۔ تو حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں کہ میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، کہ میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، محفل میں ہیں انیس و دبیر انبیاء کے ساتھ، کہ محفل میں ہیں انیس و دبیر انبیاء کے ساتھ، کہ محفل میں ہیں انیس و دبیر انبیاء کے ساتھ، میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، محفل میں ہیں انیس و دبیر انبیاء کے ساتھ۔ اور حضرات کے دو زمینوں میں بہت جلدی میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، محفل میں ہیں انیس و دبیر انبیاء کے ساتھ۔ اور سماعت فرمائیں حضرات
کہ حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا. سماعت فرمائیں کہ حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا, کسی نے دی تسلیاں, کسی نے دل دکھا دیا. شعر سماعت فرمائیے کہ حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا, کسی نے دی تسلیاں, کسی نے دل دکھا دیا, کسی نے دی تسلیاں, کسی نے دل دکھا دیا. شعر سماعت فرمائیں حضرات یہاں سے کہ یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے. سماعت فرمائیں کہ یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے. رسول نے کہا نہیں, حسین نے کہا دیا. سنتے سنتے ہو گئے کسی کو, رسول نے کہا نہیں, حسین نے کہا دیا. رسول نے کہا نہیں, حسین نے کہا دیا. شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ مجھے یہ ضد جھکاؤں گا جبیں درے حسین پر, کہ مجھے یہ ضد جھکاؤں گا جبیں درے حسین پر, مجھے یہ ضد جھکاؤں گا جبیں درے حسین پر. میرا مزاج دیکھ کر خدا بھی مسکرا دیا, کہ میرا مزاج دیکھ کر خدا بھی مسکرا دیا, کہ میرا مزاج دیکھ کے خدا بھی مسکرا دیا. اور حضرات اب یہ شعر سماعت فرمائیں, شعر سماعت فرمائیں کہ بہت بڑی خبر تھی یہ, بہت بڑی خبر تھی یہ, بہت بڑی خبر تھی یہ, چہار سو بکھر گئی. ایک شعر سماعت فرمائیں. یہ سلسلے میں 2 شعر و مقطع یہ نئے ہیں, سماعت فرمائیں, رواں نہیں ہیں. بہرحال کہ بہت بڑی خبر تھی یہ, چہار سو بکھر گئی. بہت بڑی خبر تھی یہ, چہار سو بکھر گئی. حسین کے صغیر نے یزید کو ہرا دیا. کہ بہت بڑی خبر تھی یہ, چہار سو بکھر گئی. اور حضرات اب یہ شعر سماعت فرمائیں, محسوس کیجئے گا کہ عجب وفا کے لوگ تھے, عجب وفا کے لوگ تھے, عجب وفا کے لوگ تھے, کہیں نہیں گیا کوئی. خاص طور سے سماعت فرمائیں, خاص طور سے کہ عجب وفا کے لوگ تھے, کہیں نہیں گیا کوئی. حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. کہیں نہیں گیا کوئی, کہ عجب وفا کے لوگ حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. شکریہ. کہ حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. عجب وفا کے لوگ تھے, کہیں نہیں کہ عجب وفا کے لوگ تھے, کہیں نہیں گیا کوئی. حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. کہ عجب وفا کے لوگ تھے, کہیں نہیں گیا کوئی. حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. حسین نے سہولتاً چراغ تک بجھا دیا. اور یہ مقطع اور اس کے بعد 4-5 شعر اور پھر زحمتیں تمام. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی, ذرا نوازی, ذرا نوازی. مقطع سماعت فرمائیں کہ کچھ ایسے مستند کیا ہلال ہر کلام کو. سماعت فرمائیں کہ کچھ ایسے مستند کیا, کچھ ایسے مستند کیا ہلال ہر کلام کو. حسین کے لیے لکھا, حسین کو سنا دیا. کہ کچھ ایسے مستند کیا ہلال ہر کلام کو, کہ حسین کے لیے لکھا, حسین کو سنا دیا. اور ایک سلوات کی گزارش ہے, صلی اللہ محمد. دیکھیں حضرات سے شکریہ.
دیکھیں چونکہ ماحول میں کربلا بھی موجود ہے تو 5-6 شعر اور زحمتیں تمام، اور یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سرور بھائی کا مصرع تھا کہ رنگ لائے گی کرب و بلا ایک دن، اور اسی انجمن دستہ حسینی کی شبداری کا مصرع تھا۔ اس مصرعے میں ناصر الاسلام نے ایک کلام پیش کیا تھا، سماعت فرمائیں، ایک سلوات بھیجیں حضرات، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے صرف 5-6 شعر اور زحمتیں تمام۔ کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن، کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن، تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن۔ اب یہاں سے شعر سماعت کہ تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن۔ اب یہاں سے حضرات کے 5-6 شعر سماعت فرمائیں کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن۔ کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن۔ کہ جو تبرک کو اسراف اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن۔ کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا۔ کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن۔ کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن۔ ایک شعر سماعت فرمائیں کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی۔ کیا خوشی تھی؟ سماعت فرمائیں سرور بھائی کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی، کربلا سے کفن آ گیا ایک دن۔ کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی، کہ کربلا سے کفن آ گیا ایک دن، کربلا سے کفن آ گیا ایک دن۔ یہ شعر بھی حضرات سماعت فرمائیں کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا۔ سماعت فرمائیں کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن۔ کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن۔ کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ خاص طور سے یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ سلوات بھیجیں آپ حضرات ایک محمد، کہ دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن۔ اور یہ شعروں کی مقطع سماعت فرمائیں کہ باقی مبکی شعر ہیں کہ ہو تمنا، دیکھیں یہ ایک سچائی ہے کہ ہو تمنا جسے روضہ شاہ کی، ہو تمنا جسے روضہ شاہ کی، ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ ایک دن۔ کہ ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ ایک دن۔ اور مقطع پیش خدمت ہے وہ زحمتیں تمام کہ چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں، کہ چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں، ہم پلٹ جائیں گے کربلا ایک دن، ہم پلٹ جائیں گے۔ محترم جناب ہلال نقوی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم کراچی عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات
محسوس ہو رہے تھے۔ یقیناً بہت اچھا آپ حضرات سن رہے ہیں، اور میں نے اسی لیے ابھی تک آپ نے یہ دیکھا کہ یک بعد دیگر شاعر کو میں نے آواز دی ہے، اور آج الحمدللہ شہر لکھنؤ کے لیے یہ بھی سب سے بڑی سعادت ہے کہ جشن امام رضا میں ابھی تک آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں گے، تمام شعراء کرام کے لیے لکھنؤ کے جو شعراء کرام ہوتے ہیں ان کو صرف آل انڈیا محافل میں 4 مصرے پڑھنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے بانی محافل کی طرف سے، لیکن الحمدللہ یہ بھی سعادت ہے آج جشن امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یہ تحفہ ہے شہر لکھنؤ کے بھی شعراء کرام کے لیے کہ ان کے لیے بھی آج اس محفل میں اختصار کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ تو اب بیرونی شعراء کرام میں ہمارے ہر دل عزیز خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں، لیکن انہی کے حکم پر یہ 3 شعراء کرام ہماری فہرست میں ہیں جنہیں مجھے دیگر آواز دینا ہے، کیونکہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے محفل میں اپنا پورا کلام پڑھنے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب نظامت کا بھی آغاز کیا جائے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں حضرات کہ یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے، رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے، رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے۔ اب آئیے عزیزو، آج میں نے ایک رنگ دیکھا ہے محفل میں کہ یقیناً آپ نے سلطان سرور صاحب کے اشعار بھی سنے، اور لکھنؤ میں آپ کو ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میں آپ کو ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی معیار سن لیے کہ سرور صاحب اس نہج کی بھی شاعری کرتے ہیں کہ غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، فیروز بھائی، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، غم شبیر کا معیار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، تم سقیفہ کے پرستار تمہیں کیا معلوم، کس طرح اشک عزا بنتے ہیں موتی واعظ، کس طرح اشک عزا بنتے ہیں موتی واعظ، تم کہاں اتنے سمجھدار تمہیں کیا معلوم، کس طرح اشک عزا بنتے ہیں موتی واعظ، تم کہاں اتنے سمجھدار تمہیں کیا معلوم، جنگ سے بھاگنے والوں سے محبت ہے تمہیں، جنگ سے بھاگنے والوں سے محبت ہے تمہیں، رتبہ حیدر کرار، رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، اب شعر آپ کے حوالے، شاعر آپ کے حوالے، رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، کس طرح اشک عزا بنتے ہیں موتی واعظ، تم کہاں اتنے سمجھدار تمہیں کیا معلوم، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، تم ہو پیدائشی مکار تمہیں، صبر کہتے ہیں کسے اور وفا کیا شے ہے، تم ہو پیدائشی مکار تمہیں کیا معلوم۔ حضرات، بہت کم وقت میں پورے ہندوستان کا سفر کرنے والا شاعر جو دور حاضر میں آل انڈیا محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے، آپ کے شہر ادب، شہر گہوارہ ادب کا ایک عظیم نام خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا عباس مہدی خان افتخاری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہو کے تشریف لائیں۔ ہاں صحیح اجازت ہے یا اللہم صلی علی
محمد وآلہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ بغیر کسی تمہید کے پیش کر رہا ہوں۔ علی کا عشق علی کی ولا ضروری ہے، 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 کہ سانس کے لیے جیسے ہوا علی کا عشق علی کی ولا ضروری ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ علی کا عشق علی کی ولا ضروری ہے، کہ سانس کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے، کہ سانس کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائیں، مولا کے حق کے لیے بولنے والے تشریف فرمائیں۔ شعر نظر کر رہا ہوں آپ تمام اہل ولا کی۔ علی نے حق کے لیے بولنا سکھایا ہے، سنیے گا، علی نے حق کے لیے بولنا سکھایا ہے، علی کے حق کے لیے بولنا ضرور، علی نے حق کے لیے بولنا سکھایا ہے، علی کے حق کے لیے بولنا ضروری ہے، علی کے حق کے لیے بولنا ضروری ہے، علی کا عشق علی کی ولا ضروری ہے۔ اے بھیا یہ بعد میں کر لو بھائی، کچھ شعر سنا لینے تو اس کے بعد پھر ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد علیہ وسلم، یہ سب مت کرو۔ علی کے عشق کا ہے مقتضا ضروری ہے، ولا کا جام پلا ساقیا ضروری ہے، علی کے حق کے لیے علی نے حق کے لیے بولنا سکھایا ہے، علی کے حق کے لیے بولنا ضروری ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، علی کے بغض میں علی کے بغض میں جیتے ہو خودکشی کر لو، علی کے بغض میں جیتے ہو خودکشی کر لو، علی کے بغض میں جینا بھی کیا، علی کے بغض میں جیتے ہو خودکشی کر لو، علی کے بغض میں جینا بھی کیا ضروری ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اگر علی نہیں ہوتے ہلاک ہوتے تم، اگر علی نہیں ہوتے ہلاک ہوتے تم، اگر علی نہیں ہوتے ہلاک ہوتے تم، کہو علی سے مدد مانگنا ضرور،
کہو علی سے مدد مانگنا ضروری ہے، کہو علی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، تیری بہشت بھی دیکھوں گا بعد میں رضوان، تیری بھائی زیارت کرب و بلا کا بھی قرآن نکلنے والا، تیری بہشت بھی دیکھوں گا بعد میں رضوان، تیری بہشت بھی دیکھوں گا بعد میں رضوان، ابھی زیارت کرب و بلا تیری بہشت بھی دیکھوں گا بعد میں رضوان، ابھی زیارت کرب و بلا ضروری ہے، ابھی زیارت کرب و بلا ضروری ہے، علی کا عشق علی کی ولا ضروری ہے، کہ سانس کے لیے جیسے ہوا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی ایک نیا کلام ہے، اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ جو تیرے عشق کی ٹکسال میں ڈھل جائیں گے، جو تیرے عشق کی ٹکسال میں ڈھل جائیں گے، جو تیرے عشق کی ٹکسال میں ڈھل جائیں گے، چند سکے بھی اگر ہوں گے تو چل جائیں گے، چند سکے بھی اگر ہوں گے تو چل جائیں گے۔ یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذلت ان کا مقدر ہے نصیبہ رسوا، ذلت ان کا مقدر ہے نصیبہ رسوا، چاہ سے جو تیری چاہت کی نکل جائیں گے، چاہ سے جو تیری چاہت کی نکل جائیں گے۔ یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات جو اس وقت محفل میں تشریف فرمائیں، یہ پل گواہ رہے گا آپ کی حاضری کا اور ہماری مدح خوانی کا۔ ملاحظہ فرمائیں پیش کر رہا ہوں، یہ گزارے ہیں تیری مدح سرائی میں جو پل، یہ گزارے ہیں تیری مدح سرائی میں جو پل، میری بخشش کو یہی قیمتی پل جائیں گے، میری بخشش کو یہی قیمتی پل جائیں گے، لڑکھڑائیں گے جو حالات کی ٹھوکر کھا کے، لڑکھڑائیں گے جو حالات کی ٹھوکر کھا کے، یا رضا مولا رضا کہہ کے سنبھل جائیں گے، یا رضا مولا رضا کہہ کے سنبھل جائیں گے۔
یا رضا مولا رضا کہہ کے سنبھل جائیں گے. ایک اور شعر نظر کر رہا ہوں کربلا جانے کے جتنے بھی یہاں شائقین تشریف فرمائیں میرے مولا سب کو زیارت کربلا سے جلد از جلد مشرف فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں آج دل کربلا جانے پہ ہے آمادہ. ہاتھ جوڑ کے آج دل کربلا جانے پہ ہے آمادہ. استطاعت جو ہوئی حج کی تو کل جائے. استطاعت جو ہوئی حج کی تو کل جائیں گے. دل جو گھبرائیں گے دنیا کے مصائب سے کبھی. دل جو گھبرائیں گے دنیا کے مصائب سے کبھی. ہم غمِ شاہ میں روئیں گے بغل جائیں گے. ہم غمِ شاہ میں روئیں گے بغل جائیں گے. ہم غمِ شاہ میں روئیں گے بہل جائیں گے. یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. غم شبیر میں پلکوں پر چمکتے جگنو. غم شبیر میں پلکوں پر چمکتے جگنو. مطلب برائے مطلب ظلم کا ایک بھی نشان نہیں. شعر نظر کر رہا ہوں. جہاں سجدہ نہیں عزا خانہ جہاں سجدہ نہیں عزا خانہ مردہ خانہ ہے وہ مردہ خانہ ہے وہ مکان نہیں. اس شعر کی قدر سوا لکھنؤ کو اور کہیں نہیں ہو سکتی. منکر تشنگی کا گھر دوزخ. منکر تشنگی کا گھر دوزخ. دشمن شاہ کو امان دشمن شاہ کو امان نہیں. جیسے جی چاہے شعر کا استقبال فرمائیں. میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر مولا کے تمام اہل ولایت تشریف فرمائیں. ولایت کا اقرار کرنے والے ولایت کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہنے والے افراد تشریف فرمائیں. علی ولی اللہ کی آواز اس لکھنؤ سے پوری دنیا میں پھیلی ہے. اسی لکھنؤ سے ولایت علی کے تحفظ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. پیش کر رہا ہوں اہل ولایت کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. جس میں اعلان ہو ولایت کا ہائے ہائے. جس میں اعلان ہو ولایت کا بے اثر چیخ ہے اذان. جس میں اعلان ہو ولایت کا اذان نہیں بے اثر چیخ ہے
اذان نہیں. قطع بند پیش کرو مولانا فرمائے دعاؤں سے نوازیں گے مجھے. یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے یہ یقین ہے میرا گمان نہیں. ذوالفقار علی سی دیکھ نہیں اور علی سا کوئی جوان. ذوالفقار علی سی تیغ نہیں اور علی سا کوئی جوان نہیں. میرے مولا کی شان کہتی ہے میرے مولا کی شان کہتی ہے ان کے دشمن کی کوئی شان نہیں. ان کے دشمن کی کوئی شان نہیں. جن زبانوں سے ہونا مدح علی جن زبانوں میں ہونا مدح علی سچ یہی ہے کہ ان میں جان نہیں. سچ یہی ہے کہ ان میں جان نہیں ہے. تیرا مدح خان باسل بھی پھر بھی سمد خان نہیں. جس میں اعلان ہو ولایت کا بے اثر چیخ ہے اذان نہیں. تیر و خنجر نہیں سنان نہیں. ظلم کا ایک بھی نشان نہیں. بہت ممکن اور مناسب ہے. دیکھیے حضرت گلریز صاحب نے تو یہ کہا کہ اختصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ مومنین قرآن دازی کے لیے زیادہ بےتاب ہیں، تو ہم تو بہرحال اختصار ہی کریں گے. ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرات. اولاً ایک مطلب ایک شعر امام رضا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں سب مل کے بر محمد. عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تاخیر لفظ اور نہ وقفہ صدا کا ہے. تاخیر لفظ اور نہ وقفہ صدا کا ہے، مفہوم آشکار سریر رضا کا ہے. تاخیر لفظ اور نہ وقفہ صدا کا ہے، مفہوم آشکار سریر رضا کا ہے. اور یہ ہے جناب ضامن آہو کی بارگاہ،
اللہ فرمائیں یہ ہے جناب ضامن آہو کی بارگاہ، صیاد کا ہے خوف نہ خطرہ قضا کا ہے. یہ ہے جناب ضامن آہو کی بارگاہ، صیاد کا ہے خوف نہ خطرہ قضا کا ہے. صیاد کا ہے خوف نہ خطرہ قضا کا ہے. ایک مطلع اور 3-4 شعر اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں کہ تمہارے عشق میں دارین کی سعادت ہے، تمہارے عشق میں دارین کی سعادت ہے. رضائے رب کا وسیلہ تیری محبت ہے، رضائے رب کا وسیلہ تیری محبت ہے. اور سپرد خاک ہوئے تخت و تاج دنیا کے، سپرد خاک ہوئے تخت و تاج دنیا کے. عرب سے تاب عجم تیری بادشاہت ہے، عرب سے تاب عجم تیری بادشاہت ہے. عزیزوں 8ویں امام کا ایک بہت مشہور لقب ہے امام رؤوف، مہربان امام. مولانا فرمائے کہ عرب سے تاب عجم تیری بادشاہت ہے. مولانا فرمائے کہ چلو اٹھو وہیں دامن پسارنے کو چلیں، چلو اٹھو وہیں دامن پسارنے کو چلیں. بغیر مانگے جنہیں بانٹنے کی عادت ہے، چلو اٹھو وہیں دامن پسارنے کو چلیں، چلو اٹھو وہیں دامن پسارنے کو چلیں، چلو اٹھو وہیں دامن پسارنے کو چلیں. بغیر مانگے جنہیں بانٹنے کی عادت ہے. اور علی کے بغض میں جنت کی جستجو کرنا، علی کے بغض میں جنت کی جستجو کرنا جناب شیخ کی سب سے بڑی حماقت ہے. علی کے بغض میں جنت کی جستجو کرنا جناب شیخ کی سب سے بڑی حماقت ہے. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد آل محمد. ایک مطلع تو 3 شعر اور عرض کر رہا ہوں. فرمائیں ضرور بھائی اس طرح فرمائیں کہ معصوم ہو جو خود میں وہ لہجہ کہاں سے لائیں، معصوم ہو جو خود میں وہ لہجہ کہاں سے لائیں. شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، معصوم ہو جو خود میں وہ لہجہ کہاں سے لائیں. شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں. اور دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی. حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں، دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی. حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں. اور یہ شعر مولانا فرمائے کہ محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور. تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور. تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں. یہ شعر مولانا فرمائیں کہ سیراب کر سکیں جو خیام حسین کو، سیراب کر سکیں جو خیام حسین کو. کوزے کہاں سے لائیں وہ دریا کہاں سے لائیں، کوزے کہاں سے لائیں وہ دریا کہاں سے لائیں. شعر ہے عرض کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں کہ منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں. منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد آل محمد. دیکھیے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو ایک کچھ کلام ہے بہت پرانا، لیکن بہت عرصے سے ہم نے خود نہیں پڑھا، لہٰذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب پڑھ دوں. عرض کر رہا ہوں ایک مطلب 3-4 شعر ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد آل محمد. جناب زینب کی بارگاہ میں ایک مطلب 3-4 شعر عرض کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں کہ دونوں شانوں میں رسن اور کھلے سر زینب. مولانا فرمائیں دونوں شانوں میں رسن اور کھلے سر زینب. شام و کوفہ کو چلی آئیں الٹ کر زینب،
شام و کوفہ کو چلی آئیں الٹ کر زینب، اور فاطمی لہجہ و انداز بدل کر زینب، فاطمی لہجہ و انداز بدل کر زینب، بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب، بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب۔ شعر مولانا فرمائیں بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب، اور اہتمام شب ہجرت تیرے پہرے کے نثار، اہتمام شب ہجرت تیرے پہرے کے نثار، دیکھنے آئے ہیں جلوہ تیرا حیدر زینب، دیکھنے آئے ہیں جلوہ تیرا حیدر زینب۔ اور مولانا فرمایا کہ گھر میں، بازار میں، اور پھر سرے دربار یزید، گھر میں، بازار میں، اور پھر سرے دربار یزید، کہیں بیٹی کہیں خواہر کہیں لشکر زینب، کہیں بیٹی کہیں خواہر کہیں لشکر زینب۔ شعر عرض کر رہا ہوں، مولانا فرمایا کہ بعد معبود تو ہی ہے رگے گردن سے قریب، بعد معبود تو ہی ہے رگے گردن سے قریب، ذکر کرتے ہیں تیرا شہ تہ خنجر زینب، بعد معبود تو ہی ہے رگے گردن سے قریب، ذکر کرتے ہیں تیرا شہ تہ خنجر زینب۔ آخری شعر، ذکر کرتے ہیں تیرا شہ تہ خنجر زینب، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر کے بعد 72 کے برابر زینب، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر سے پہلے، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر سے پہلے 72 تھے حسینی ناصر، عصر کے بعد 72 کے برابر زینب، عصر کے بعد 72 کے برابر زینب۔ ہم لوگ پاکستان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، ایک صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 4 مصروں سے میں تمام بولنے کی خدمت سے جو آپ تشریف فرمائیں، برائے کرم پر تشریف لیا، ناظر شہید صاحب کے فوراً بعد خطیب و شاعر ہمارے مہمان شاعر اور جناب مولانا مولوی صاحب ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات ہو، صلی علی محمد۔ عرض کرتا ہوں 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے، علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے، جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے، جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے۔ 4 میں سے یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ وجہ حیدر کے یا کاس کی بھی مادر ہیں۔ اگر چوتھا مصرع حقیقت ہو تو میرے ساتھ آ جائیں گے، کر رہا ہوں
کہ وجہ حیدر کے یا کاس کی بھی مادر ہیں، دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہیں۔ وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں، دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہیں۔ ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے، ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے، فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہے۔ ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے، ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے، فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں، فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں۔ یہ بھی چار مثلیں حاضر کرتا ہوں کہ یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، نام عباس ہے تسبیح وفاداروں کی، یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، نام عباس ہے تسبیح وفاداروں کی۔ اور غیث میں آئے گا جب شیر علی دریا پر، فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی۔ غیث میں آئے گا جب شیر علی دریا پر، فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی، فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی۔ عظیم بھائی چار مثلیں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کر رہا ہوں کہ گہوارے سے ہمک کر، یہ کہا اصغر نے، گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے، تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے، تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے، زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال۔ آخری فرد تک کے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، حضرات بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرمائے، شاید کوئی بات ہو چوتھے مصرے میں ضرور میں کہ وہ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال، موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے، زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال، موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے، لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت، شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے، لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت، شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے، شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے۔ آخری چار مصرے شہزادے علی اکبر کے حوالے سے، چار مصرے بی بی معصومہ قم کے حوالے سے، اور رحمت تمام کہ چہرہ و شمس تو واللیل ہے گیسو اس کے، چہرہ و شمس تو واللیل ہے گیسو اس کے، کوئی تاریخ میں اکبر کے برابر نہ ملا، چہرہ و شمس تو واللیل ہے گیسو اس کے، کوئی تاریخ میں اکبر کے برابر نہ ملا، ام لیلا تیرا اکبر تو ہے ہم شکل نبی، ام لیلا تیرا اکبر تو ہے ہم شکل نبی، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا، ام لیلا تیرا اکبر تو ہے ہم شکل نبی، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا۔ آخر میں جس امام کی مدح میں یہ محفل سجی ہے، خود امام کی خواہش اور امام کی حدیث ہے، اپنی بہن کے لیے، اسے بی بی کی بھی ولادت ابھی پہلی ذیقات کو گزری ہے، کریم اہل بیت، چار مصرے ہیں آخر میں،
یا فرقان شاید کی بات بتاؤ کہ ضرورت تھی مگر دنیا سے کیسے مانگتا دانش. دوسرا مصرع ہے کہ ضرورت تھی مگر دنیا سے کیسے مانگتا دانش. دعاؤں نے میری مجھ سے کہا معصومہ قم ہے. دعاؤں نے میری مجھ سے کہا معصومہ قم ہے. جو مانگو وہ عطا ہو جاتا ہے اس در پہ آتے ہی. زمانے کے لیے حاجت روا معصومہ قم ہے. زمانے کے لیے حاجت روا معصومہ قم ہے. یہ تھے خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب دانش عزیز صاحب جو بارگاہ مولا میں حضور کرانے کی پیش کر رہے تھے. آپ سے بات کرنا یقیناً اب وہ لمحہ جتنے بھی شعراء کرام نے ابھی تک کلام پیش کیا کسی نہ کسی شاعر نے کسی ذریعے سے مجھے اشارہ کر کے یا کسی بھی طریقے سے کہا کہ مجھے پڑھوا دیں. لیکن جس شخصیت کو مجھے آواز دینا ہے الحمدللہ یہ تلاوت وقت سے یہاں موجود ہے اور ابھی پوری محفل اختتام ہونے والی ہے. لیکن اس شخصیت نے ابھی تک مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھوا دیں. بہترین شخصیت کے مالک, بہترین آواز کے مالک, بہترین شاعری کے مالک محترم جناب میرا مولوی صاحب تشریف فرما ہے. اور اس سے قبل جناب مولانا دانش عزیز صاحب اور مولانا عسکری صاحب کو نے کلام پیش کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کے استقبال میں انہی شعراء کرام کا ایک مطلب چند شعر پیش کر دیے جائیں. مطلب مولانا عسکری صاحب کا ہے اور ایک شعر بھی ان کا سناؤں گا اور 2 شعر دانش عزیز صاحب کے. اب اختیار آپ کو ہے چاہے کیسے یہ لکھنؤ مہمان نواز ہے اپنے مہمان کو کیسے سنتا ہے مجھے اب یہ لگے گا کہ یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں, یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں. یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں مطلب مولانا عسکری صاحب کا کہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں. سجا کے پرچم اسلام بام کعبہ پر, سجا کے پرچم اسلام بام کعبہ پر یہ اور کعبے کی عظمت بڑھانے والے ہیں. سجا کے پرچم اسلام بام کعبہ پر یہ اور کعبے کی عظمت بڑھانے والے ہیں. جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے خزانے والوں میں ہم بھی خزانے والے ہیں. جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے خزانے والوں میں ہم بھی خزانے والے ہیں. شعر بڑا نازک سا پیش کر رہا ہوں اور خواص کا مجمع ہے اور سماعت فرما لیں کہ خزانے والوں میں ہم بھی خزانے والے ہیں. بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر, بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں, یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. فرات چھوڑ تو عباس آنے والے ہیں. یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. فرات چھوڑ تو عباس آنے والے ہیں. بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں. خطیب و شاعر ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج حیدر منگلوری صاحب کے خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا علیہ السلام کو منظوم کرا کے حقیقت پیش کریں.
حاضرین محفل السلام علیکم. آواز نہیں. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کی خدمت میں جشن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے لیے پھر سے خوش بختی ہے کہ اس سال بھی مجھے اس جشن میں آنے کا شرف حاصل ہوا. یہ آپ سب کی محبتیں ہیں. بہت کامیاب جشن معراج کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش رہے گی کہ اگر وہ فرش مسرت پہ آ جائیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات بھی تقسیم کیے جائیں گے. میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، اور مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، نہ ٹینشن ہے کوئی، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، اور افراد کم ہوں لیکن سماعتیں معتبر ہوں تو ایک لطف الگ ہے. پیش کرتا ہوں بالکل ممدو کے حوالے سے گلیز بھائی، سرور بھائی. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ ہمارے بھائی قبلہ عباس افتخاری صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کے لیے ہی معین کر دیا کہ اب سب بیٹھ کے پڑھیں. بہرحال ہم پڑھتے بھی ہیں ایسے ہی. آپ کی محبتوں کا طالب ہوں، بس دعاؤں کا طالب ہوں. صدر عالی سے اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے سلو بھائی. تم آج صاحب تم آج صاحب جود و سخا کی بات کرو. تھوڑی سی محبتیں چاہتا ہوں. تم آج علی کے چاہنے والوں رضا کی بات کرو. بالکل میں تازہ کلام پیش کر رہا ہوں. علی کے چاہنے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دعاؤں کا طالب ہوں. رضا کی بات کرو. اشارہ کر دے جو تصویر شیر ہو جائے. میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. اشارہ کرے دے جو تصویر شیر ہو جائے. یہاں پا بس اسی معجز نما کی بات کرو. سلامت رہیں، آباد رہیں، محبتیں ہیں، زندہ باد. بہرحال آپ نے
جو محبتیں ہیں میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ سامعین آپ سب ہیں، لیکن ایک ایسا سامع ہندوستان کا میرے بڑے بھائی سید علی مہدی زیدی جو تشریف فرما ہے، میرے بھائی ہیں بڑے بھائی، تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں کہیں بھی جشن ہو، آپ یقین کیجئے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے آئے ہیں۔ ہماری ٹرین تقریباً 9-10 گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی، تو پھر ہم دوسرے ٹرین سے جیسے بھی بہرحال، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی جشن ہوتا ہے تو وہ ان لمحات کو قیمتی سمجھتے ہیں، یہ معرفت کی منزل ہے ان کو بہرحال۔ تو میرے لیے بھی فخر ہے اس بات کا۔ بات کرو یہاں پہ بس اسی موجز نما کی، بات کرو مرض سے اپنے اگر لا علاج ہو لوگوں، شفا کے واسطے خاک شفا کی بات کرو۔ شکریہ محمد، میرے چھوٹے بھائی عباس افتخاری صاحب، تو ہمارا سال گزشتہ ایک سفر بھی رہا افریقہ میں، تو کامیاب سفر تھا، مولا کا ذکر ہے، بہرحال یہی ذکر اہل بیت جو عزت دیتا ہے، ہم ذرہ ہیں۔ مرض سے اپنے اگر لا علاج ہو لوگوں، شفا کے واسطے خاک شفا کی۔ ظاہر ہے کتنا اچھا شعر پڑھا عباس بھائی نے کہ وہ بے اثر چیخ ہے، بے اثر چیخ ہے، اذان نہیں ہے۔ بہرحال پیش کرتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دیکھیے میں داد دیتے دیتے میری آواز خود گرفتہ ہو چکی ہے۔ شفا کے واسطے خاک شفا کی بات کرو، یہ پہلا دوسرا اور تیسرا ارے توبہ۔ شعر مصرع پہنچ گیا۔ مرض سے اپنے اگر لا علاج ہو لوگوں، شفا کے واسطے خاک شفا کی سرور بھائی بات کرو، یہ پہلا دوسرا سلامت رکھے آپ کو۔ ہمارے سامنے بس مرتضیٰ کی میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اس وقت آپ کا ذوق سماعت اتنا اسٹرانگ ہے، سبحان اللہ۔ یہ پہلا دوسرا اور تیسرا ارے توبہ، ہمارے سامنے بس مرتضیٰ کی بات کرو، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئے گی
کعبے کی کیا فضیلت ہے سمجھ میں آئے گی کعبے کی کیا فضیلت ہے جو ہم سے آ کے اگر کربلا کی بات کرو جو ہم سے آ کے اگر کربلا کی بات کرو. اس سلسلے کا آخری شعر اگر آپ چاہیں گے تو میں تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں. یہ جشن وارث کاظم ہے آج کی شب میں عقیدتوں سے امام رضا کی بات کرو عقیدتوں سے. صلوات پڑھے بر محمد. بہرحال میں بھائی نے بھی مجھے حکم دیا ہے بہت کلام پڑھا میں نے وہ اور اس کے بس چند سماعت فرما لیں. شاید اگر اشعار اچھے ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہوتی ہے. آپ سب آباد رہیں شاد رہیں. پہلے میں ایک مطلب اور 2 شعر پڑھ کے 2-3 شعر وقت ہے تھوڑا سا بہر طویل ہے کوشش کرتا ہوں. نظر کروں کیا آپ کے در پر نظر کروں کیا آپ کے در پر بس میں میرے جذبات نہیں دامن میں اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں. دعاؤں کا طالب ہوں. دامن میں اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں. در سے علی کے بھیک فرشتے لے کر کہتے جاتے ہیں کون ہے وہ جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں کون ہے وہ. اب یہ برجستہ ترنم ہے مجھے نہیں معلوم تھا. کون ہے وہ جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں. نوحہ و گریا جن و ملک بھی کرتے ہیں شہ کے غم میں. سبحان اللہ آپ کی سماعت معتبر. نوحہ و گریا جن و ملک بھی کرتے ہیں شہ کے غم میں سے جو سلامت رہے محبتیں آپ کی. نوحہ و گریا جن و ملک بھی کرتے ہیں شہ کے غم میں
عرش سے جو بوندیں گرتی ہے، محرم قریب ہے، آنسو ہے برسات نہیں۔ کیا عظمت ہے، یہ شرف ہمارے لیے ہے۔ برسات نہیں، سبحان اللہ۔ شہ کے اذاں خانوں میں سکون دل کا تبرک بٹتا ہے۔ شہ کے اذاں خانوں میں سکون دل کا تبرک بٹتا ہے۔ اس کے مقابل میری نظر میں دنیا کے محلات نہیں۔ اس کے مقابل میری نظر میں دنیا کے محلات نہیں۔ اب دامن وقت میں بہت تضیق ہے، حکم کی تعمیل کے لیے میں ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ بہرحال میں 12 میں نے وہ کلام پڑھا ہے، اس کے چند اشعار اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک سلوات سے مجھے بتا دیجیے۔ ہلکا سا ولیوم ایکو بڑھا تھوڑا سا، ایک مطلب اور 2-3 شعر، اور دریائے عقیدت میں ڈوب کر بہرحال پڑھنا بھی چاہیے، پڑھا جاتا ہے، اور وہی معرفت اور سننا بھی اسی اعتبار سے ہے۔ آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بدر الدجا کی گود میں، یوں لگا کوثری ہو جیسے حل عطا کی گود میں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کے محبتوں نے طاقت میں اضافہ کیا بہت جلد۔ یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں، گود میں، گود میں۔ دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، سبحان اللہ۔ دشمنان دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے، ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں، ہم ہی زندہ ہیں
دعائیں فاطمہ. دو شعر آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اس وقت. فاطمہ کی گود میں جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں. جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں. وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازا کی گود میں. وہ سکون پاتے ہیں ہم. زندہ باد، سلامت رہیں. پھر سے آپ کو اس کامیاب جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. ہم ہی زندہ ہیں. جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم. شاید پسند خاطر ہو. ماہ ازا کی گود میں ایک بچے کی ہنسی نے ایسا حملہ کر دیا. ثانی مصرع آپ تک پہنچ جائے. ایک بچے کی ہنسی نے ایسا حملہ کر دیا. مر گئی بیعت تڑپ کر حرملہ کی گود میں. مر گئی بیعت تڑپ کر حرملہ کی گود میں. حرملہ کی گود میں. مقطع دعاؤں کا طالب ہوں، اجازت چاہتا ہوں. جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازا کی گود میں. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں، ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. سبحان اللہ. شیخ تجھی کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفاعت کی گود میں. اپنی پیشانی کو رکھ گود میں. آ گئی جب فاطمہ
بدر الدجا کی مولا عباس کی شان میں دو مطلع 2-4 شعر. درگاہ وفا کے ہوتے ہوئے کب ہم کو ندامت ہوتی ہے کہ درگاہ وفا کے ہوتے ہوئے کب ہم کو ندامت ہوتی ہے. عباس سے ہم کہہ دیتے ہیں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے. عباس سے ہم کہہ دیتے ہیں. اور یہ بھی مطلب دیکھیں کہ حیدر کے غلاموں کی جوہر ایک خاص علامت ہوتی ہے. حیدر کے غلاموں کی جوہر ایک خاص علامت ہوتی ہے. پیوند ہو کپڑوں میں لیکن چہروں پر شرافت ہوتی ہے. پیوند ہو کپڑوں میں لیکن چہروں پہ شرافت ہوتی ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پانی کے بنا ایوان وفا غازی نے بنایا ہے ورنہ پانی کے بنا ایوان وفا غازی نے بنایا ہے ورنہ جب کوئی عمارت بنتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی عمارت بنتی ہے. ایک نعرہ صلوات پڑھو. ایک نعرہ صلوات پڑھو. کہ سوروں میں لگے جب زیر و زبر
معبود یہ بولا خوش ہو کر، سوروں میں لگے جب زیر و زبر، معبود یہ بولا خوش ہو کر، حیدر کی بدولت ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حیدر کی بدولت ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ عباس سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ ایک اور سلوات دیجیے محمد آل محمد۔ یا علی جب چلے گی حسام رضا، جب چلے گی حسام رضا، دیکھنا انتخام رضا، دیکھنا انتخام رضا، آب کوثر سے بڑھ کر ملا جب پیا میں نے جام رضا، جب پیا میں نے جام رضا، اس کے گھر میں دی اس کو شکست، ہے یہی احتشام رضا، ہے یہی احتشام رضا، ہوگا پتھر سے چشمہ رواں، حکم دے جو امام رضا، ہوگا پتھر سے چشمہ رواں، حکم دے جو امام رضا۔ ایک اور سلوات بیٹھیے محمد آل محمد۔ علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس، سکینہ بی بی سے جب مشق پا گئے عباس، تو سوء الخما مثل ہوا گئے عباس، حسینیوں میں نہیں بے وفائی کی غربت، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس، مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، اتر کے نہر میں بنیاد تشنگی رکھ کے وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس۔ ایک سلوات دیو محمد والے محمد پر۔ جن حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ مسجد میں جا کے نماز شروع کریں، اور جو حضرات اس عبادت میں شریک رہنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ سلوات دیو محمد والے محمد۔ عرض کیا ہے، پیش کر رہا ہوں کہ دعا زینب کی اور اذن شہید کربلا لے کر، دعا زینب کی اور اذن شہید کربلا لے کر،
رضا کا ذکر ہو معصوم قم کی رضا لے کر، رضا کا ذکر ہو معصوم قم کی رضا لے کر۔ شعر عرض کیا ہے، یہ نیشہ پور آنکھیں منتظر ہیں کب سے اے مولا۔ جو حضرات واقعات سے واقف ہیں ان کے لیے شعر، یہ نیشہ پور آنکھیں منتظر ہیں کب سے اے مولا، کب آؤ گے علی صورت جمال مصطفیٰ لے کر، کب آؤ گے علی صورت جمال مصطفیٰ لے کر۔ تیرے قدموں کی یہ آہٹ ہی اس شیشے کو جوڑے گی، پیش کرو، تیرے قدموں کی ایک آہٹ ہی اس شیشے کو جوڑے گی، تیرے رستے میں بیٹھا ہوں میں دل ٹوٹا ہوا لے کر، تیرے رستے میں بیٹھا ہوں میں دل ٹوٹا ہوا لے کر۔ فاطمہ کے تیمم اس سے کر لیں گر جواں ہو جائیں پھر یوسف، تیمم اس سے کر لیں گر جواں ہو جائیں پھر یوسف، ابھی ایک چاند چمکے گا رضا کی گرد پا لے کر، ابھی ایک چاند چمکے گا رضا کی گرد پا لے کر، ابھی ایک چاند چمکے گا رضا کی گرد پا لے کر۔ بس آخری شعر اور زحمت تمام بات مانیں گے کہ رضا کو سرور صاحب بڑے خاص شعر بس کیا ہے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ رضا کو اب خضاب عید بالوں میں لگانا ہے، رضا کو اب خضاب عید بالوں میں لگانا ہے، زلیخا سے کہو یوسف کو بھیجیں آئینہ لے کر، رضا کو اب خضاب عید بالوں میں لگانا ہے، زلیخا سے کہو یوسف کو بھیجیں آئینہ لے کر۔ برائے تاجیل ظہور امام اصل اسلام ایک بار اور نعرہ صلوات۔ اسلام کے فرقے ہوئے فنار 72، اسلام کے فرقے ہوئے فنار 72، وہ بچ گیا تھے جس کے مددگار 72، اسلام کے فرقے ہوئے فنار 72، وہ بچ گیا تھے جس کے مددگار 72، وہ چھوٹا سا عزا خانہ بھی محلوں سے بڑا ہے، چھوٹا سا عزا خانہ بھی محلوں سے بڑا ہے، ہر وقت سجے رہتے ہیں دربار 72، چھوٹا سا خانہ بھی محلوں سے بڑا ہے، ہر وقت سجے رہتے ہیں دربار 72۔ تو اس سلسلے کا آخری شعر کہ 9 لاکھ پا چھائے ہیں
حسین اور حسینی 9 لاکھ بادشاہیں ہیں، حسین اور حسینی بیعت کا سوال ایک ہے، انکار بہت بیعت کا سوال ایک ہے، انکار 9 لاکھ بادشاہیں ہیں، حسین اور حسینی بیعت کا سوال ایک ہے، انکار بہت نعرہ درود بلند فرمایا حضرات۔ جو نام و نشان حق کا مٹانے میں لگے ہیں، جو نام نشان حق کا مٹانے میں لگے ہیں، خود زخم انہیں تیر چلانے میں لگے ہیں، خود زخم انہیں تیر چلانے میں لگے ہیں، یہ اہل ستم جال بچھانے میں لگے ہیں، یہ اہل ستم جال بچھانے میں لگے ہیں، ہم لوگ پرندوں کو اڑانے لگے ہیں، یہ اہل ستم جال بچھانے ہم لوگ پرندوں کو اڑانے میں لگے ہیں، جتنے بھی علم تازیہ خانے میں لگے ہیں، عباس تیری یاد دلانے میں لگے ہیں، عباس تیری یاد دلانے میں لگے ہیں، کچھ خوف ہے خنجر کا نہ ڈردار و رسن کا، میسم تو قصیدے ہی سنانے میں لگے ہیں، کچھ خوف ہے خنجر کا نہ ڈردار و رسن کا، میسم تو قصیدے ہی سنانے میں لگے ہیں، وہ آئے نہ سفینے میں سفینے کے مخالف
डूबती कश्ती को बचाने में लगे। ये शेर बतौर खास बात हमारे जहाँ जहाँ हजरात हैं कि कलीद है रिज़वान जिनाईद की खातिर, कलीद है रिज़वान जिनाईद की खातिर, कुरानों के जुज़दान बनाने में लगे। नारे सलवात बुलंद फरमाया हज़रात। कलीद है रिज़वान जिनाईद की खातिर, कुरान के जुज़दान बनाने में लगे हैं। कुरान तो अली आप नहीं जामा किया था कि कुरान तो अली आप नहीं जामा किया था, बेकार वो एहसान जताने में लगे। कुरान तो अली आप नहीं जामा किया बेकार वो एहसान जताने में लगे हैं। आखिरी शेर व मक्ता के हक बात हो कम झूठी हदीसें हो ज़्यादा, कुछ लोग इसी जोड़ घटाने में लगे हैं, कुछ लोग इसी जोड़ घटाने में लगे हैं। कभी सुनाए कि क्यों गार तलक जाते नहीं पूछिए फिर भी, क्यों गार तलक जाते नहीं पूछिए फिर भी, रोने पा जो फतवे ही लगाने में लगे हैं, रोने पा जो फतवे ही लगाने में लगे। Wa
بہت مختصر ترین زحمت ہے. میں آپ کے درمیان اور قرآن اندازی کے درمیان زیادہ دیر آگے مطلب کہتا ہوں ملاحظہ کہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے. علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے. نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے. علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے. نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے. اللہ میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ. لاہٹ میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ. بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے. بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے. شعر ملاحظہ عقیدت پر مبنی شعر ہے اور سب کے لیے آپ سب کے لیے کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. علی جو میری طرف مسکرا کے دے. میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی. علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے. اور یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون. مولانا یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون. یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے. یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون. یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے. بس ایک شعر و مقطع حاضر خدمت ہے کہ یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے. یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے. نئے یزید یہ کیا آزما کے دے. یزید کہنا ادا کا تو کچھ نہ کر پائے. نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے. اور ڈرے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز. ڈرے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز. ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے. ڈرے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز. ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دے. صدر مقاصدہ علی
हज़रात सलाम अलैकुम। आप सबको जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो और हम तमाम अरकान दस्ते अंजुमन दस्ते हुसैनी और जश्न इमाम रज़ा कमेटी की तरफ से आप सबके शुक्रगुज़ार हैं और इस बाबरकत रात की तुफ़ैल में जो हमारे मकासद हैं जायज़ मकासद वो सब के सब इस रात की बरकत के तुफ़ैल में सब पूरे हों और जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो और हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा अक़ीदा ऐसा हो कि हमारा शुमार उनके अनुसार, उनके अनुसार में हो। और मैं ये ऐलान कर चुके हुए कि अगले साल तक इस महफ़िल के मुलतवी होने का ऐलान करता हूँ और जनाब गुलरेज साहब से मैं तो हज़रात मोमिनीन, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि एक पूरा करबला मोहल्ला का निकलना है, 5 पूरे हुसैन टेकरी के, 5 पूरे नजफ़ हिंद जोगीपुरा के लिए, 5 पूरे आगरा मज़ार शहीद सालिस के लिए और 6 पूरे समाना पंजाब के लिए और 5 अदद गालिबन 5 में 4 है 5 अदद अरमारियाँ हैं जो कुरानदाजी के ज़रिए निकाली जाएंगी। मोमिनीन से गुजारिश है कि एक नंबर सिर्फ 3 मरतबा पुकारा जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि ये बात गौर से सुन लें कि एक नंबर सिर्फ 3 मरतबा पुकारा जाएगा, 3 मरतबा के बाद नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, नज़र हो चुकी है कुरानदाजी के आगाज़ के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ जितने मोमिनीन खड़े हैं बराए करम सब बैठ जाएं, बराए करम सब मोमिनीन बैठ जाएं। जितने भी मोमिनीन खड़े हैं हॉल के अंदर वो बराए करम बैठ जाएं। मेहरबानी होगी आप हज़रात की कि बराए करम आप हज़रात बैठ जाएं। और मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आज की इस महफ़िल के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब आली जनाब मेहंदी साहब जो सरज़मीन मंगलौर से तशरीफ़ लाए हैं उत्तराखंड से। सिर्फ मोहब्बत देखिए कि सरज़मीन मंगलौर यानी उत्तराखंड से ये महफ़िल को समाअत करने के लिए इतनी दूर का सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए हैं। और सिर्फ ये यहाँ नहीं आए हैं बल्कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको इतना बड़ा शरफ़ अता किया है कि हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी ऑल इंडिया महफ़िल होती है माशाअल्लाह ये हाज़िर होते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम आगे तशरीफ़ ले आएँ। उनके दस्ते मुबारक से कुरानदाजी के कुछ तबरुकात निकाले जाएंगे। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मेराज हैदर मंगलौरी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। सदर मकासदा आली जनाब मौलाना सफ़लैन आब्दी साहब क़िबला से गुजारिश है। उस्तादुश्शोरा आली जनाब इजाज़ ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। फिदवी नकवी साहब से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना दानिश ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। देखिए, सबसे पहले 5 पूरे नजफ़ हिंद जोगीपुरा के निकलने जा रहे हैं। 5 पूरे नजफ़ हिंद जोगीपुरा के निकलने जा रहे हैं। जोगीपुरा के लिए और आगरा मज़ार शहीद सालिस के लिए ये किराए की शक्ल में कुछ रकम इसमें है, वो आप हज़रात की खिदमत में दे दी जाएगी। और ये भी समाअत फरमा लें कि 5 पूरे
حسین ٹیکری جاورا رتلام کے جو نکالے جائیں گے وہ مرزا نصیر حسین صاحب جو رکاب گنج میں قیام ہے جن کا، مرزا نصیر حسین صاحب جن کا قیام رکاب گنج میں ہے، وہ 18 اور 19 رجب کو شہزادی جناب سکینہ کی ایک آل انڈیا محفل کا انعقاد حسین ٹیکری میں کرتے ہیں۔ یہ 5 مومنین جن کے حسین ٹیکری کے پورے نکلیں گے وہ مرزا نصیر حسین صاحب کے ساتھ قافلے میں رجب میں یہاں سے 13 رجب یا 14 رجب کو یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات جن کا حسین ٹیکری کا قرآن نکلے وہ اپنا فون نمبر اپنا نام نوٹ کرا دیں مرزا نصیر حسین صاحب کے لیے۔ اور 5 قرے جو سمانہ پنجاب کے نکالے جا رہے ہیں وہ اس محفل کے کنوینر جناب جاوید صاحب کی جانب سے نکلتے ہیں، جو جن کا قرآن نکلے گا اس میں جاوید صاحب کا کارڈ رکھا ہوا ہے، وہ برائے کرم جاوید صاحب سے رابطہ کر لیں اور وہ آپ کو سمانہ پنجاب زیارت کے لیے بھیجیں گے۔ سب سے پہلے نجف ہند جوگی پورا کی زیارت کا قرآن نکلنے جا رہا ہے۔ میں اپنے مہمان خصوصی محترم جناب مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن اندازی کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ صلوات (788) نمبر 788۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی نمبر نکلے تو برائے کرم وہ نعرہ صلوات کے ذریعے آمادہ کر دیں۔ 788 نمبر 788۔ کوئی آ رہا ہے؟ بھائی نمبر چیک کر لیجیے۔ دوسرا بھی نکال دیجیے۔ برائے کرم آپ حضرات تھوڑا جلدی آئیں تاکہ وقت سے ہو جائے کھانا۔ ٹھیک ہے، یہ دے دیے ان کو اپنے جو آئے تھے لے کے، یہ لے لو بیٹا، تبرک لے لو۔ دوسرا قرآن جو کہ پورے کا 2805 2805 2805 ہے تو آ جائیے برائے کرم۔ اگر کسی کا ہو تو برائے کرم آواز دے دیں، ہے تو آ جائیے بھائی۔ پھر بھائی جلد سے جلد آ جائیں برائے کرم، مہربانی ہوگی، ابھی بہت قرآن اندازی ہے۔ اٹھائیس 2805 مولانا صاحب یہ نمبر ملا کے دے دیجیے۔ 2805 آپ نکالیے دوسرے، جا بیٹا۔ تیسرا قرآن ہے جو کہ پورے کا نکال دیے، بس یہی نکال دیے، جو نکل آیا بس یہی نکال دیے۔ (453) نمبر 453 453 نمبر ہے تو آ جائیے پھر۔ 453 جن کے پاس پرچیوں کی گڈیاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی پرچیاں الگ الگ کر لیں تاکہ یہاں تک آنے میں دیر نہ لگے آپ حضرات کو۔
آ رہے ہیں بھائی؟ آ گئے شاید ادھر سے آ رہے ہیں. ارے بھیا تو 453 چیک کر لیے مولانا صاحب. ہاں ٹھیک ہے چلیے چلیے دیے ان کو دیے. نکالیے میری بھائی. بس بس اس کو نیچے رکھیے. اس میں کوئی بے حرمتی کا نام نہیں ہے. اس میں بے حرمتی کچھ نہیں. صرف نمبر نکالیں. 3943 3943 3943 3943 3943. آخری مرتبہ پکارنے جا رہے ہیں. 3943 یعنی 3943. یہ پرچی ہو گئی کینسل. دوسرے نکال. 3043 3043 3043 3043 3043 3043 3043. آ جائیے بھائی. اکاؤنٹ نکالیے جب تک. برائے کرم تبرک لینے آپ دوڑ کے آئیے خوشی کے مارے. جوگی پورے کا آخری قرآن ہے. انتالیس سو چھپن 3956 3956 3956 3956 3943 3956 3956 3956. آخری مرتبہ پکارنا ہے نمبر 3956 3956. یہ پرچی کینسل ہو گئی. دوسرے 3747 3747 3747 3747 3747 3747 3747 آ گیا. مستورات میں نکلا ہے کسی کا. یہ تبرک ان تک پہنچوا دیے فضل بھائی.
3747 نمبر نکلا ہے 3747 3747 نکلا ہے نمبر. آخری مرتبہ پکار رہے ہیں 3747 3747 3747 کینسل. بارہ سو بائیس نمبر 1222 122 ہے ادھر مستورات میں سے ہے, لے لیے ادھر سے, لے لیے پرچی لے لیے. 1222 نمبر ملا لیے. 1222 نمبر ملا لو بیٹا. 1222 ٹھیک ہے, دے دو, یہ تبرک دے دو. 1222 چیک کر لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. مزار شہید ثالث آگرہ کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے. مزار شہید ثالث آگرہ, جوگی پورے کی قرآن اندازی کا اختتام ہوا. مزار شہید ثالث آگرہ کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے. 1082 نمبر 1082 نمبر 1082 1082 نمبر 1082 1082 1082 نمبر 1082 نمبر نہیں ہے. 1082 کینسل. ایک سو ترپن نمبر 153 153 نمبر آ جائیے. 153 آ گئے. یہ باقر بھائی آ رہے ہیں. 153 لاسٹ ایئر حسین ٹیکنی کا نکلا تھا. ہاں نصیر بھائی اہلیہ کو بھیجا تھا. لاسٹ ایئر حسین ٹیکنی کا تھا باقر بھائی. دوسرا قرآن آگرہ کا تین 3065 3065 3065 3065 3065 3065 چیک کر لیے. 3065 ٹھیک ہے, یہ لیے پھر نکالیے میں نہیں بھائی. ایک 157 نمبر 157 آ جائیے 157 157. ہاں نکال دے ان کو دے دیے. 157 ان کو دلوا دیے. پھر بھائی 157 ہے, چیک کر لیجیے گا. ایک چیک کر کے خالی دے دیے. ہاں ابھی رک جائیے, اس کا فائنل ہو گیا. 148 نمبر 148 148 نمبر 148 148
148 آ گئے؟ کس کی ہے؟ ارے نہیں بھائی، یہ کس کہاں دے گا؟ یہ پکڑو، اس کو پکڑو بھیا، یہ کس کا ہے؟ نہیں بھائی 148 ہے، وہ الگ 3800 ہے۔ 148 آخری مرتبہ پکار رہے ہیں، 148 نمبر 148۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے نصیر بھائی کا ہے۔ واہ، آگرے کا آخری قرآن ہے، آگرے کا ہے یہ۔ جی جی، سمانا کے 2 کر دیے۔ اچھا، واہ، سمانا کے حسین ٹیکری کے؟ نہیں، سمانا کے 2 کہہ رہے ہیں۔ 2551 2551 2551 2551 2551 2551 ہے 2551۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ 2551، یہ لو بیٹا، نمبر ملا لیے، دے دیے 2551۔ ٹھیک ہے، گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا معراج حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آگے کی قرآن اندازی کے سلسلے کو بدست مبارک انجام دیں۔ حسین ٹیکری جاورہ رتلام کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے، بغور یہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ حسین ٹیکری جاورہ کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے، جس 5 مرد مومن یا مومنہ کا قرآن نکلے گا وہ اعلان سماعت فرما لے کہ وہ 5 زائر جو ہیں مرزا نصیر حسین صاحب کے ساتھ رجب میں 13 یا 14 رجب کو لکھنؤ سے قافلہ روانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ 5 حضرات مرزا نصیر حسین صاحب کے ساتھ جائیں گے، اور جو خوش نصیب ہیں ان کو شہزادی کی طرف سے ایک تحفہ یہ ہے کہ اس سال 18 اور 19 رجب کی جشن جناب سکینہ بھی حسین ٹیکری میں ان کو برپا کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ قرآن اندازی حسین ٹیکری۔ چودہ سو 16 نمبر 1416 نمبر بیٹھنے آ رہے تک 1416 نمبر آخری مرتبہ پکار رہے ہیں، 1416 نمبر 1416 کینسل۔ نو سو نمبر 900 900 900۔ یہ لو بیٹا، نصیر بھائی بیٹھے ہیں، یہ ٹوکن لے کے جائیے آپ، یہ لو بیٹا، یہ لے کے جاؤ، یہ لفافہ بھی لے کے جاؤ صاحب۔ ایک اور ٹوکن نیچے ہونا چاہیے، شاید دیکھ لو۔ 882 نمبر 882 نمبر 882 882 نمبر 882 نمبر 882 نہیں 882 882 کینسل۔ ان کا نمبر دیکھے رہنا
2912 नंबर 2912 2912 2912 2912 नंबर 2912 2912 नंबर 2912 कैंसिल। नहीं 906 नंबर कौन है? क्या नंबर आया बेटा बताओ? 2912 है, देखिए है नहीं है। अच्छा 906 नंबर 906 906 नंबर 906 906 नंबर 906 आ जाइए भाई जल्दी से। दोनों पर्चियां लेके उनको दोनों को भेज दिया। 906 अच्छा मुबारक साहब का निकला, आ जाइए। हाँ मुबारक साहब को मुबारक हो। देख लो भैया 906 नंबर है, ठीक है। रुक जाइए इनसे नाम लिखवा लिए अपना। 906 दोनों दे दिए, दोनों पर्चियाँ दोनों से नाम लिखवाइए। नसीर भाई 906 है, 906 आप निकालिए, अभी निकालिए एजाज भाई से। तो दो हुई हैं खाली। 2427 नंबर 2427 नंबर 2427 नंबर 2427 2427 है कोई? 2427 पर्ची देख लिए। 2427 इस बच्ची को यहाँ नसीर भाई के नोट करा दिए। नसीर भाई को नंबर बता दिए, नोट कर लेंगे। एक पर्ची बच्ची को दे दिए, नंबर नोट कर लिए। 2 खुरे हुसैन टेकरी के बच्चे हैं। 2791 2791 2791 2791 बैठे रहो 2791 नंबर देख पा रहा है, उसकी भी पर्ची देख लो यार। 2791 आखिरी मर्तबा 2791 2791 कैंसिल। सात 705 नंबर 705 705 नंबर 705 705 नंबर 705 नंबर भैया कहाँ है? 705 इसकी पर्ची लेके इसको बिठा दीजिए। नंबर बता दो। 705 है, 705 उनको दे दीजिए। भाई ले लिए लिफाफा।
705 ہو گیا. حسین ٹیکری کا آخری قرآن. آٹھ سو چار نمبر 804. 804 نمبر 804 نمبر 804. 804 نمبر 804. آخری مرتبہ 804 نمبر 804 کینسل. دوسرے بیٹھ جاؤ 1879 نمبر 1879. 1879 1879 1879. اٹھارہ سو انیاسی ہے کیا نمبر؟ نمبر دیکھ لیے گا بہت غور سے. 1879. پرچی لے کے نسین بھائی کے پاس ان کو دے دیے. یہ دونوں پرچے یہ لو. گزارش کرتے ہیں استاد الشورا علی جناب اعجاز ذیلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. سمانہ پنجاب کی قرآندازی ہو رہی ہے. سمانہ پنجاب کی قرآندازی. 5 زائر ہیں جن کو جاوید صاحب جو اس محفل کے کنوینر ہیں اس میں ان کا کارڈ رکھا ہوا ہے. آپ حضرات جس کا نکلے وہ ان سے رابطہ قائم کر لیں. 3040 3040 3040. آخری مرتبہ 3040 3040 کینسل. 2838 نمبر 2838. 2838 نمبر 2838. 2838 آئیے ماشاءاللہ. میں اگر جاوید صاحب ہماری آواز سن رہے ہوں، اس محفل کا کنوینر جناب جاوید صاحب جن کی جانب سے یہ 5 قرے سمانہ پنجاب کے ہیں، اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہوں تو برائے کرم ان سے ملاقات کر لیں. یہ دونوں پرچیاں لے لیے. ایک کارڈ رکھا ہوا اس کے اندر، اس پہ فون کر لیے گا آپ. 3617 نمبر 3617 نمبر 3617. 3617 3617 کوئی ہے بھیا؟ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. 3617 ملا لو نمبر. تھری 3617. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ نمبر کینسل ہو گیا. تیرہ 1394 1394. 1394 ہے گا. ایک بچہ اوپر جائے، کوئی بچہ اوپر جائے
نمبر ملا لیے پھر سے 1394 1394 ٹھیک ہے 1394 بتا دیے مجھے اوکے ہے 1394 جاؤ بیٹا لیا ارے ادھر تو جاؤ بیٹا اچھا آ رہی ہے یہ بچے کی والدہ ہیں شاید لے لو لے لو لے لو 1394 دوڑ کے گئے بہت اسپیڈ میں 1394 چیک کرا دے بچے کو دیکھو بھیا فدی بھائی نمبر چیک کر لیے دوسرا قرآن نکال لیا مام وہ بچہ آ رہا ہے دیکھیے 1892 1892 غلط ہے نمبر 1892 نہیں بیٹا جب کینسل تو کینسل کتنا ہے یہ بھی کینسل ہوگی یہ کون ہے بھائی نمبر بتائیے 1300 1892 ہاں 1892 ہے نا آ جائیے یہ کینسل ہوگی اب 1394 کینسل دے دو ان کو دے دو بھائی یہ دونوں پرچی لے لیے دونوں پرچی دے دو ان کو ایک اور کہاں گئی پرچی 1892 پرچی دے دو چلو یہ ہے ہمارا 1892 اچھا اچھا ٹھیک ہے ان کو دو اس میں کارڈ رکھا ہے اس پہ فون پہ بات کر لیجیے دونوں پرچیاں دے دو دونوں نکالیے ماموں 3 قرے ہیں ابھی 2973 2973 2973 2973 دیکھ لو بھیا پھر غور سے سن لو بیٹا ہے 2973 فری بھائی کا نہیں یہ ملائیں گے یہ نہیں فری بھائی پکڑ لو ہاں اوپر سے آ رہا ہے ملا لیے گا 3616 نمبر 3616 3616 نمبر ٹھیک ہے 3616 سدی بھائی یہ بھی ملا لیجیے وہ مل گیا والا سمانہ کا آخری قرآن ہے یہ نہیں ابھی 2 قرے اور ہیں سمانہ کے ابھی اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی 2771 نمبر 2771 2771 نمبر ارے واہ سہیل صاحب دیکھیے ابھی یہ کربلا ہو کے آئے ماشاءاللہ اسی جشن کے طفیل میں اور آج پھر ماشاءاللہ ان کا قرآن نکلا ہے یہ آپ پکڑ کے جاوید صاحب سے بات کریں اب 2 قرے سمانہ کے جو نکالے جا رہے ہیں وہ مرزا نصیر حسین صاحب کی جانب سے نکل رہے ہیں 31 مئی یاد رکھیے گا 31 مئی کو ایک قافلہ سمانہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے جو شہادت امام علی رضا علیہ السلام سمانہ پنجاب میں منائیں گے 3616 ٹھیک ہے جو 2 قرے اب نکالے جا رہے ہیں وہ 31 مئی کو وہ زائر مرزا نصیر حسین صاحب کے ساتھ سمانہ جائیں گے برائے کرم جن کا بھی 2 لوگوں کا قرآن نکلے سمانہ کا وہ صبح تک کل شام تک اپنی آئی ڈی جو ہے وہ نصیر صاحب کو جمع کر دیں کیونکہ 31 مئی کو انہیں لکھنؤ سے روانہ ہونا ہے 2 قرے سمانہ کے نکل رہے ہیں مرزا نصیر حسین صاحب کی جانب
2832 نمبر 2832 2832 ابھی ہیں دو یہ پورے کر وہ آپ کے لیے سے 2832 نمبر آ جائیے بھائی، آ جائیے سدھی بھائی، نمبر ملا کے نصیر بھائی پاس بٹھا دیے گا۔ سمانہ کا ایک اور قرآن نکلنا ہے، نمبر ملا لیے۔ آخری قرآن سمانہ کا ہے یہ، جو 31 مئی کو جس ظاہر کو جانا ہے۔ 2306 2306 2306 2306 نمبر ہے، 2306 2306 اوپر ہے، یہ لو بیٹا ملا لینا، نمبر ملا لینا، نمبر ملا لینا بیٹا۔ ایک منٹ ان کو فائنل ہو جائے گا، سمانہ کا وہ ہو جائے تو پھر لیتے ہیں۔ دیکھو نمبر ملاؤ، نمبر ملاؤ۔ یہ کہاں اوپر سے نمبر آیا، کہاں سے آیا تمہارے بیٹا؟ یہ سنو سنو، ان کو نمبر نوٹ کرا دو۔ نصیر بھائی یہ نمبر نوٹ کر لیں ان کا۔ اب 5 الماریاں، 5 الماریوں کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ 5 الماریاں جو باہر موجود ہیں ان کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ نمبر برائے کرم غور سے دیکھیں۔ 2922 نمبر 2922 آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ بیٹا۔ 2922 2922 2922 یہ اس بچے کو یہیں پہ روک لیے۔ مرزا منجو صاحب سے گزارش ہے کہ اس بچے کو دیکھ لیں۔ یہ دونوں پرچیاں لے کے بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں جائے؟ اسٹیج کے اوپر آ جاؤ، دونوں پرچیاں لے کے کھڑا کر دیا۔ منجو مرزا صاحب یہ پرچیاں میچ کر لیں۔ 1814 نمبر الماری کے لیے یہ قرآن دازی ہے۔ دوسری الماری نکل رہی ہے 1814 نمبر 1814 نمبر 1814 نمبر کوئی ہے؟ ہاں کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ شوذب دونوں پرچیاں لے گئے۔ شوذب کہاں ہے؟ منجو بھائی کے پاس دونوں پرچیاں لے کے پہنچ گئے۔ یہ لوگ پورا لے کے جاؤ، پورا یہ تو لو مکہ نکل چکی ہے، 2 نکل گئے۔ ایک اس کا لڑکا 217 نمبر 217 نمبر آ جائیے۔ 217 نمبر کتنا نکلا ہے؟ 217 نمبر آ جائیے۔ تو بھیا ان کا نمبر ملا کے منجو صاحب سے ملا دینا۔ یہ لو نمبر ملا دو، نمبر ملاؤ، پہلے نمبر ملاؤ، نمبر ملاؤ، یہ دے دو۔ یہ دونوں نمبر ملا کے منجو صاحب سے مل لیا۔ 2 پورے اور ہیں الماری کے، نکالیے۔
1520 نمبر 1520 1520 نمبر بھیا 1520 نمبر کوئی ہے 1520 نمبر والے آ جاؤ جلدی سے. دانش چلو ٹھیک ہے دانش آئیں 1520 ملا لیے گا. ٹھیک ہے ایکو 1520 نمبر ملا لیے گا. منجو بھائی سے مل لینا پرچی لے کے. آخری الماری کا قرآن ہے آخری. چھبیس سو 20 نمبر. واہ 2620 2620 2620 کوئی ہے 2620 نمبر 2620 آخری مرتبہ 2620 2620 کینسل ہو گئی اب یہ پرچی. اب یہ پرچی کینسل. اب نہ آئے کوئی صاحب. 3278 نمبر 3278 نمبر 3278 3278 3278 نمبر. ارے واہ کون ہے 3278 نمبر ملا لیا. ہاں ٹھیک ہے. یہ بھیا یہ آفس میں چلے جائیے دونوں پرچیاں اور کتابیں. ہاں اب بیٹھ جاؤ بیٹا سب لوگ بیٹھ جاؤ. برائے کرم آپ حضرات بیٹھ جائیے. آپ برائے کرم آپ حضرات اب بیٹھ جائیے. اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام شورائے کرام سے اور معراج منگلوری صاحب سے, صدر مقاصدہ کے سلطان سرور صاحب سے, کنوینر جاوید صاحب سے, جاوید عابدی صاحب جو سیکریٹری ہیں اس جشن کا, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ برائے کرم ڈیش پہ آ جائیں کیونکہ کربلا محلہ کا قرآن نکلنے جا رہا ہے. مہندی بھائی آ جائیں. آئیے مہندی بھائی آپ بھی آئیے. سب آ جائیں برائے کرم کیونکہ کربلا کا قرآن نکلنے جا رہا ہے. اب جس کے دل میں کربلا جانے کی جتنی تمنا ہے اتنی زور سے نعرہ لگائے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہاں خوب ہلا لیں گے بھائی خوب. کربلا محلہ کا قرآن نکلنے جا رہا ہے وہ خوش نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 2405 نمبر. ہاں سبحان اللہ 2405 سبحان اللہ 2405 نمبر 2405 نمبر. آ جاؤ یہ خوش نصیب ہے. دیکھیے قرآن دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بارگاہ رضا ہے. اس بارگاہ میں جو بھی دل سے جو کام کرتا ہے مولا قبول ضرور کرتے ہیں. یہ بچہ پوری رات محفل جو ہے لائیو کرتا ہے, کوریج کرتا ہے اور اس بچے کا قرآن نکلا ہے. آپ حضرات
اس بچے کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ حیدری۔ ختیجہ چینل کا کیمرہ مین فرمان صاحب کا پورا نکلا ہے، آپ حضرات انہیں مبارکباد۔ فرمان صاحب جو ختیجہ چینل کے کیمرہ مین ہیں، ختیجہ چینل کے کیمرہ مین جناب فرمان صاحب، ان کا کربلا معلیٰ کا پورا نکلا ہے۔ نعرہ حیدری۔ فرحان صاحب کا پورا کربلا معلیٰ کا نکلا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت ان کے والد صاحب منا بھائی بہت زیادہ علیل ہیں، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ جس طریقے سے ان کے بیٹے کا کربلا معلیٰ کا پورا نکلا ہے، کربلا جانے سے پہلے ان کے والد کو مکمل شفاء کاملہ اور عاجل مبارک ہو بیٹا۔ میک بند کرو۔